السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زہرا فاروق حسن کے قلم سے تحریر کردہ ناول تجھے جیت لیں گے جانا کے ایپیسوڈ نمبر 21 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ اگر یہ کہہ دو بغیر میرے نہیں گزارا تو میں تمہارا، یہ اس پہ مبنی کوئی تاثر کوئی اشارہ تو میں تمہارا، غرور پرور انا کا مالک، کچھ اس طرح کے ہیں نام میرے، مگر قسم سے جو تم نے ایک نام بھی پکارا تو میں تمہارا۔ تم اپنی شرطوں پہ کھیل کھیلو، میں جیسے چاہوں لگاؤں بازی، اگر میں جیتا تو تم ہو میرے، اگر میں ہارا تو میں تمہارا، تمہارا عاشق، تمہارا مخلص، تمہارا ساتھی، تمہارا اپنا، رہا نہ ان میں سے کوئی دنیا میں جب تمہارا تو میں تمہارا، تمہارا ہونے کے فیصلے کو میں اپنی قسمت پہ چھوڑتا ہوں، اگر مقدر کا کوئی ٹوٹا کبھی ستارہ تو میں تمہارا۔ یہ کس پہ تعویذ کر رہے ہو، یہ کس کو پانے کے ہیں وظیفے، تمام چھوڑو بس ایک کر لو جو استخارہ تو میں تمہارا۔ شام کا سرمئی سایہ شب کی شکل میں ڈھلتا آسمان پر بادلوں کی طراز ہوتی چادر اوڑھ کر ہر سو پھیل رہا تھا۔ تب ہوائیں بند ہو گئی تھیں اور جس حبس سے دم گھٹ رہا تھا، اور ایسے ہی دم گھٹنے والے پھیلے سناٹے میں وہ ساکت سے اپنے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ رہی تھی۔ پتھرائی آنکھوں میں طوفان سا چھلک رہا تھا، دل دھڑک تو رہا تھا مگر ٹوٹ پھوٹ کے درد کے ساتھ۔ پلکوں کی جھری میں چھپے سپنے ٹوٹنے کی کرچیوں سے آنکھیں گلابی ہو رہی تھیں اور لب بہت کچھ کہنے کی کوشش کرنا چاہتے تھے، مگر نمکین پانیوں کا گولا سا حلق میں پھنس کر آواز کا دم توڑ رہا تھا۔ بے یقینی اتنی زیادہ تھی کہ لفظوں کا کوئی سرا ہی نہیں مل رہا تھا۔ وہ شل سی ہو گئی تھی، ہاتھ پاؤں سن سے ہو چکے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مفلوج ہو چکی ہو۔ ذرا سی ٹھیس لگی تھی پر دل کا آئینے میں قید تصویر میں دراڑ پڑنے لگی۔ ہیزل بھوری آنکھیں ایسے دھندلا رہی تھی کہ سامنے موجود چہرہ بھی دھندلا سا رہا تھا۔ دل زخم تھا، قدم وزنی، ہاتھ بے جان اور زبان مفلوج، پر جیسے ان لمحات میں بے حرکت و بے حس ہو گئی تھی۔ بس دھندلی آنکھوں سے وہ شاکر کو دیکھ رہی تھی جو اس کی حالت سے بے خبر اس کے اسکارف کی پن کھول کر ایک طرف اچھال چکا تھا۔ لیکن جیسے ہی اس نے اس کے عبائے کو ہاتھ لگایا، دعا جیسے کسی خواب سے جاگی، کسی نے اسے جھنجھوڑ دیا اور ہر درد و بے بسی پر نفرت کا احساس غالب ہو گیا۔ اس نے پوری طاقت سے شاکر کے ہاتھ جھٹکے تھے، عبایا کی چین میں الجھے ہاتھ دور ہوئے اور اس نے ابرو یکجا کر کے اسے دیکھا۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے ہو، میں تمہیں یہ کام نہیں کرنے دوں گی۔ وہ زخمی شیرنی سا غورائی تھی، شاکر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے بولتی، مگر دل میں وہ تکلیف سی محسوس کر رہی تھی۔ وہ بھی عام مردوں جیسا ہی نکلے گا، یہ کب سوچا تھا؟ ان مہینوں میں بہت اونچا مقام دے ڈالا تھا اسے، اس طرح اب اسے اپنے دل سے گرتے دیکھتے ہوئے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ ادھر شاکر نے چند پل اس کے گیلے چہرے پر غیظ و غضب کے رنگ دیکھے، پھر ہاتھ اٹھا کر اس بار اسے دیوار کی طرف دھکا دیا تھا۔ دعا کی پشت دیوار سے لگی اور وہ تیزی سے ہٹتی کہ اس سے بھی تیزی سے دونوں ہتھیلیوں کو دیوار پر ٹیک کر وہ اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ دعا، شاکر عباس، میں یہی کام کروں گا، تمہارے ہر انکار کے باوجود بھی تم مجھے روک نہیں پاؤ گی۔ اس کی آنکھوں میں دکھتی ہر دھرمی سے دعا کی آنکھوں میں سہما سا تاثر ابھرا تھا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ بھوری آنکھوں میں آنسو پھر سے بھر آنے کی کوشش میں تھے کہ شاکر کی نگاہیں ان آنکھوں سے ہوتے ہوئے اس کے لرزتے ہونٹوں تک، پھر ٹھوڑی اور پھر گردن تک آ کر ٹھہر گئی تھی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر گردن پر چپک گئی بالوں سے نکلتی ایک موٹی لٹ کو اپنی انگلی سے چھوا۔ میں ایسا کیوں نہیں کر سکتا ہوں؟ دنیا بھر کے مرد اپنی بیوی سے تعلق بناتے ہیں، میں بنا لوں گا تو کون سا ورلڈ ریکارڈ ٹوٹ جائے گا؟ اسے جیسے دعا کے صدمے یا غصے سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ اس کی گردن پر چپکی لٹ کو ہولے ہولے انگلی سے چھو کر پرے کرتے ہوئے وہ مسکرا بھی رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ اور حرکت سے دعا سخت غصے میں بھر گئی۔ پورے تیش سے اپنی گردن اس کے ہاتھ جھٹک کے جانے پر شاکر نے اس سے پہلے ہی ہاتھ گردن کی پشت میں ڈال کر بالوں کو مٹھی میں جکڑ لیا اور دعا کو اپنے قریب کھینچا۔ دھڑکنیں ملی اور وہ بے بس سا پھڑپھڑا کر چیخی، مجھ سے زبردستی کرنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں کو بنا کر اس نے شاکر کے بازوؤں پر کئی مکے برسائے تھے، لیکن ان مکوں سے بے پرواہ وہ اسی طرح بھوری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ کے رنگ سے دعا کی پلکیں ایک بار ضرور کپکپائی تھیں، ہاتھ سست سے پڑ گئے۔ شاکر کا چہرہ خود پر جھکتے محسوس کر کے وہ آنکھیں میچ گئی، گرم ہونٹ گلابی گالوں پر ٹکے، وہاں اپنا لمس دہکا کر پھسلتے ہوئے دعا کے کان کے پاس تھم گئے۔ تم سے کس نے کہہ دیا کہ میں تمہارے ساتھ زبردستی کروں گا؟ تم سے بس میں اپنا حق وصولی کروں گا، اس طرح سے کہ تمہارے چہرے سے لے کر تمہارے سارے وجود پر بس شاکر عباس کی عاشقی کا نقش چھپ جائے گا۔ تم آج کے بعد جب بھی خود سے روبرو ہوگی تو تمہارے وجود پر میری نگاہیں ہی نگاہیں رہ جائیں گی اور کچھ نہیں۔ ان نگاہوں کو جب تم اپنی نظروں سے دیکھو گی تو پھر تمہیں یقین ہو جائے گا میں نے کس قدر اپنے ہونٹوں سے تمہیں سنوار دیا ہے۔
اس کے کان میں سرگوشی نہیں تھی، گرم سانسوں کی تپش تھی۔ دعا کے کان تپ گئے تھے، گرم ہونٹ اس کے کان پر ٹکے اور جان ہتھیلی پر ٹکائی۔ وہ خود کو اس کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، مگر فولاد جیسے گرفت سے نکل جانا ناممکن تھا۔ شاکر کے ہاتھ اس کی کمر میں اور بھی کس گئے۔ تمہیں میں نے ایسی زنجیر سے باندھا کہ اگر تمہیں مجھ سے نفرت بھی ہو جائے تو بھی تم اس زنجیر کو کاٹ نہیں سکتی ہو۔ مجھ سے نفرت کرنا چاہو گی، پھر بھی اپنے دل سے دغا نہیں کر پاؤ گی۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتا وہ پل پل اپنی سانسوں کی تپش سے اس جگہ آگ سے دہکا رہا تھا۔ دعا کی سانسیں بھی مدھم ہونے لگی، کان سے لے کر گردن تک پر انگارے دہک رہے تھے۔ اس کی شدت سے وہ ایک دم سے چینخ پڑی۔ میں نے کہا چھوڑو مجھے ذلیل انسان۔ صرف چینخ ہی نہیں تھی، اپنے گردن پر جھکے شاکر کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر کھینچ بھی دیا۔ اس بار اس نے ناگواری سے اپنا چہرہ اٹھایا۔ نرمی شاید تمہیں پسند نہیں آتی ہے، ایک بار اور چلائی نا تو تیرا گلا ہی دبا دوں گا۔ وہ اپنی بھوری آنکھوں میں سختی لیے دعا کے چہرے پر چھائی سرخی پر بھی نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ دعا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑی۔ چلاؤں گی، 1000 بار چلاؤں گی۔ تم کیا سمجھتے ہو مجھے زبردستی اپنی مردانگی دکھا کر میری آواز تم دبا دو گے؟ میں چیخوں گی اور چینخ چینخ کر تمہاری حقیقت سب کو بتا دوں گی۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ زخمی شیرنی تھی۔ ادھر اس نے چھیڑا اور وہ اسے چیر پھاڑ دے گی۔ شاکر نے کچھ دیر بس آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورا، پھر اپنے ہاتھ اس کی کمر اور گردن سے ہٹا کر پیچھے ہٹ کر سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ اوکے، میں تم سے کوئی زبردستی نہیں کرتا، تمہیں چھونے کی کوشش بھی نہیں کروں گا، پر آپ کیا بتانا پسند کریں گی کیا ہے میری حقیقت؟ وہ بولا تو اب آواز سرد ہو چکی تھی اور بھوری آنکھوں میں سرد تپش تھی۔ تم خود جانتے ہو کیا ہے تمہاری حقیقت۔ ایک جھوٹی اور دھوکے باز انسان ہو تم۔ تمہارے خون میں شامل ہے احسان فراموشی کرنا۔ تمہاری رگوں میں اسی انسان کا ہی خون ہے نا جس نے میرے پپا کے گھر پر نقب لگائی تھی۔ تم بھی اسی کی طرح ہمیں ڈسنے کے لیے تیار ہو۔ فریب مکار ہو تم۔ دعا کی آنکھوں میں اندر تک اتر جانے والی چبھن تھی۔ سرخ بھبو کا چہرہ لیے وہ اسے گھور رہی تھی، آنکھوں میں بے اعتباری ہی بے اعتباری تھی۔ شاکر نے سختی سے جبڑے تانے ہوئے بس نفی میں سر ہلایا۔ یہ رشتوں میں اعتبار کا دھاگا کتنا کچا ہوتا ہے، ادھر کسی نے کھینچا، ادھر ڈور ٹوٹی کی ٹوٹی۔ اس کے الفاظ برچھی کی طرح سینے کے اندر تک گڑ گئے تھے۔ درم جس بات پر بے اعتباری نے تیزاب سا ڈال کر جلن میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر دعا کی طرف دیکھا، وہ ابھی گلابی آنکھوں سے اسے گھورے جا رہی تھی۔ دکھ، بے اعتباری، غصہ اور نفرت بھی۔ ان چند پلوں نے دعا کی آنکھوں میں سب ظاہر کر دیا۔ چند پل اس کی طرف دیکھتے ہوئے شاکر ایک دم سے اپنی شخصیت کے خول میں سما گیا۔ اب جو بولے گا تو سامنے جو کوئی بھی ہو، وہ کسی کے بھی دل و جذبات کی پرواہ نہیں کرے گا۔ جو اس کے دل پر پاؤں رکھتا تھا وہ اس کا بھی دل اجاڑ دیتا تھا۔ میڈم دعا، میں اپنی حقیقت سے خود آگاہ ہوں اور اپنی حقیقت پر ناز و فخر بھی کرتا ہوں۔ میری رگوں میں بھلے خلیل کا خون ہو، مگر ایک بات تمہیں بھی بتا دوں۔ اس کی آنکھوں میں سرد مہری کی تپش تھی۔ تمہاری رگوں میں بھلے وجدان خانزادہ کا خون ہے، مگر تم بھی انہی لڑکیوں میں شامل ہو جس کی تربیت اور خون کا اثر کبھی ان کے دل اور زبان کو پاک نہیں کر سکتے۔ تمہاری جیسی محبتوں کو مذاق سمجھنے والی لڑکی سے سچا اور پاسدار ہونے کی صنعت مجھے چاہیے بھی نہیں، جو کسی بھی بات پر یقین کر لیتی ہے۔ جسے اپنے دل پر یقین ہے وہ میری بات پر بھی کیا یقین کرے گی؟ جس شخص نے بچپن سے تم سے محبت کی، جب تم اس کی نہیں ہوئی تو تم میری بھی نہیں ہو سکتی ہو۔ میرا اور تمہارا تو بہت چھوٹا سا ساتھ ہے۔ ہاں وہ ایسا ہی تھا۔ دعا نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا، پھر وہ کیوں لحاظ و مروت رکھتا؟ زہر خن جو ہوا تو لفظوں کے انگارے دل کی سرزمین کو سوزش میں مبتلا کر گئے۔ دعا کا سارا بدن جیسے سن ہو گیا، پتلیاں ایک جگہ ٹھہر گئی تھی۔ میں اچھا ہوں، برا ہوں، دھوکے باز ہوں یا وفا پرست؟ تمہیں میں یقین دلاؤں ہی کیوں؟ آج تک مجھ پر احسان کرنے والوں نے یہ سند نہیں مانگی، تو کون سی کھیت کی مولی ہے؟ جا اپنا کام کر، چل نکل یہاں سے۔ بہت ہی اکھڑ اور ٹھنڈے لہجے میں کہہ کر وہ تیزی سے مڑا اور ادھر ہی پڑے صوفے پر دراز ہو گیا۔ اس وقت اس کا دماغ پھر چکا تھا، خون میں ابال آیا ہوا تھا۔ ادھر صدمے میں گری دعا کو تو تلوے سے لگی اور سر پر بجھی۔ اتنی بے عزتی، ایسا توہین آمیز لہجہ، بیوی تھی اس کی، یہ بھی بھول گیا تھا اسے۔ وہ تو پر آ گیا، وہ تو توا کیا آگ پر ہی جا کر بیٹھ گئی۔ مٹھیاں بھینچی، دانت پر دانت جمایا اور بہت تیزی سے چل کر وہ صوفے تک آئی۔ مسٹر شاکر عباس، کان کھول کر میری بات سنو۔ اس کے سر پر کھڑی وہ دبا دبا گرائی تو شاکر نے آنکھیں کھول کر تیوری چڑھا کر اسے دیکھا۔ ابھی اور کسر بچی تھی کیا؟ سوچتے ہوئے اس کی نگاہ سرخ انگارہ چہرے سے لیے شعلہ اگلتی ہیزل بھوری آنکھوں تک ٹھہری۔ پہلی بات تو تم کان کھول کر سن لو، میں بیوی ہوں تمہاری، تمہیں دینی ہوگی اپنی ہر بات کی وضاحت، بتانی ہوگی سچائی۔ اور دوسری بات، تمہاری ہمت کیسی ہے ہمارے بیچ واسق کو لانے کی؟ لال بھبو کا چہرہ اور بھی سرخ ہوا تھا۔ شاکر بس اسی طرح اسے چڑھی چتون سے گھور رہا تھا۔ وہ مجھ سے بھلے محبت کرتا رہا، مگر میں نے ہمیشہ اسے صرف دوست مانا تھا۔ نکاح ہوا تو ہاں جذبات کچھ تبدیل ہوئے تھے، مگر محبت پھر بھی دور تھی۔ لیکن اس رات کے بعد میں نے اس کا خیال بھی دل سے نکال دیا۔ تمہاری زندگی میں شامل ہونے کا فیصلہ پوری نیک نیتی سے کیا تھا۔ ساری زندگی صرف تمہاری بن کر رہوں گی، مر جاؤں گی مگر کبھی تم سے جدا نہیں ہوں گی۔ آئندہ مجھے یہ تانا مت دینا کہ تم اس کی نہیں ہوئی تو میری کیا ہوگی۔ پھر یہ سنا تو زبان کاٹ دوں گی تمہاری۔
اپنی اور میری لڑائی میں غیر مرد کا ذکر تو کیا نا، تو خون پی جاؤں گی تمہارا۔ وہ بھوکی شیرنی سغرا رہی تھی۔ ہاں، وہ سچ مچ ایسا کر سکتی تھی۔ کس چڑیل عورت سے پالا پڑا تھا، چن کر اس کے لیے لڑکی انتخاب کی گئی تھی، وہ الٹی کھوپڑی تو وہ اس سے بھی زیادہ سر پھری۔ کس شیرنی سے پالا پڑا ہے شاکر؟ تجھے شادی کرنے کے لیے ولف کی بہنیں ملی تھی؟ وہ دل میں سوچ کر رہا، سوچتے ہوئے اس نے سر کے نیچے بازو رکھ کر تکیہ بنا کر رکھتے اور بھی اطمینان سے بیگم صاحبہ کی لعنت سننے لگا۔ دعا اسی طرح گرج چمک رہی تھی۔ تمہارا اور میرا ساتھ بہت چھوٹا سہی، مگر یاد رکھنا میں نے تم سے ساری عمر وفا نبھانے کا عہد کیا تو ساری زندگی نبھاؤں گی، چاہے چھوڑ دوں، ساتھ نہیں رہوں، پھر بھی تمہاری ہی بن کر رہوں گی، سمجھے تم؟ سرخ ہوتی آنکھوں سے وہ پھنکاری تو شاکر نے بڑی معصومیت سے کئی بار اقرار میں سر ہلا دیا۔ اس کے اظہار نے خون کا ابال ٹھنڈا کر دیا تھا، پر اس کے اس طرح معصوم بن جانے پر دعا نے مٹھیاں بھینچ لی۔ اور آخری بات، تو کر اپنا کام، تو نکل یہاں سے، یہ میرا گھر ہے۔ صرف کہا نہیں تھا، ابایا اتار کر ایک طرف پھینکا، بالوں کی چوٹی کا جوڑا بنایا اور اس کے سامنے بلے صوفے پر ہی ڈیرا جما کر بیٹھتے ہوئے اسے گھورنا شروع کر دیا۔ ساری بات میں لگتا ہے بس یہی بات سب سے بری لگی ہے محترمہ کو، سوچ کر اس نے گردن گھما کر ایک ابرو اٹھا کر اسے دیکھا۔ شیرنی اب اطمینان سے اس کا شکار کر کے الگ الگ پیس کر کے روسٹڈ فرائز، سالن، بریانی، سارے آئٹم پکا کر دعوت اڑانے والے تاثرات اپنی خونی آنکھوں میں لیے اسے گھور رہی تھی۔ اب وہ ایک پہاڑ جیسا مرد تھا، اتنے سارے آئٹم تو اس کے بن ہی سکتے تھے۔ یوں ہی سوچتے ہوئے اس نے کروٹ بدلی۔ زخم چٹکے مگر پرواہ نہیں تھی، دعا کی آنکھوں میں اب بھی جیسے خون اترا ہوا تھا، وہ اتنی جلدی ٹھنڈی ہونے والی تو نہیں تھی۔ اس نے اور بھی تیلی لگانے کی سوچی۔ ایک تو مجھے تم جیسی لڑکیوں کی سمجھ میں نہیں آتی، خود سارے تانے مار لیں لیکن ان کو کچھ کہہ دو تو عالمان فوراً مرچیں لگنے لگتی ہیں۔ دعا کے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ سادگی سے بولا، پر پھر آنکھیں بھی اب جگمگا رہی تھیں۔ صرف کچھ؟ اسے صدمہ لگا۔ صرف کچھ نہیں کہا تھا تم نے مجھے ڈھیروں تانے دیے، مجھے بری لڑکی بنایا، میری بے عزتی کی۔ پاؤں اوپر صوفے پر رکھ کر اس کی شکایت شروع ہو گئی۔ اچھے سے گرج برس کر اب دل کی بھڑاس کم ہوئی تھی، اس لیے دھیمی پڑی ہوئی تھی۔ اور تم تو میری تعریف پر تعریف کر رہی تھی، ذلیل، فریبی، مکار، احسان فراموش۔ یہ تو آنر ہے میرے لیے، ہے نا؟ وہ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس طرح بیٹھنے سے زخم ایک بار پھر کرا اٹھے۔ ایک پل کو درد برداشت سے باہر ہوا، مگر سامنے بیٹھی بیوی سے ایک لفظ بھی لڑائی میں پیچھے نہیں رہنا تھا۔ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، میں تمہاری محبت میں صبا کو بغیر بتائے یہاں تک بھاگی آئی، اور اب چھوٹے بھیا اور وہ مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے، میرے لیے کتنے فکر مند ہوں گے۔ بولتے ہوئے پہلی بار گلا رند گیا۔ شاکر نے اپنا موبائل نکالتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں میرے جھوٹ سے دکھ ہے یا اپنے بھائی بھابھی کو نہ بتا کر آنے پر افسوس ہے؟ موبائل پر تیزی سے ٹائپ کرتے ہوئے وہ ایسے ہی دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے پر غصے کی سرخی اب نارمل ہو رہی تھی۔ شاکر نے ٹائپ کر کے مرتضیٰ کے نمبر پر میسج سینڈ کر دیا، میری بیوی میری محبت میں تم دونوں کو چھوڑ کر بھاگی آئی ہے اور اب پیار سے ڈنر کی تیاری کر رہی ہے۔ آپ دونوں اپنا ڈنر مکمل کریں، ہمیں ڈسٹرب مت کیجیے گا۔ یہ سینڈ کرتے ہوئے دل کیا لکھ دے، ڈنر میں مجھے ہی ذبح کرنے کی تیاری بھی ہو رہی ہے۔ دل کہے تو صبح کر نوش فرما لیجیے گا، لیکن بعد میں صالح صاحب کو ذبح کیوں ہوئے کہ توضیح کون دے گا؟ یہ سوچ کر یہ لکھنے سے اعتراض برت لیا۔ ادھر دعا آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورتی جا رہی تھی، پھر تندی سے بولی، تم مجھے بس سچ بتاؤ، تم اگر سچے تھے تو کل مجھ سے کیوں نہیں کہا کہ یہ خلیل ہے؟ کیوں تم نے مجھ سے جھوٹ بولا؟ یہاں اسے میرے بھیا اور پپا سے چھپ کر ملاقات کے لیے کیوں بلایا؟ وہ کیوں ایسا بول رہا تھا؟ تم نے نفی کیوں نہیں کی؟ وہ سوالوں کی پوری لسٹ تیار کر کے بیٹھی تھی، جس کے جوابات ایک نئی جنگ کی شروعات تھے۔ شاکر نے بس سر جھٹکا۔ میں کسی بھی بات کی وضاحت دینے کے لیے تمہارا پابند نہیں ہوں، لٹ مار انداز میں بول کر پھر سے سیدھا ہو کر لیٹ گیا اور آنکھیں موند لیں۔ دعا ایک بار پھر شعلوں میں گھر گئی تھی۔ بہت تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور شاکر والے صوفے کے پاس آ کر جھک کر اس کی شرٹ سینے سے دبوچ لی۔ شاکر نے پٹ سے آنکھیں کھولی، بس کا گریبان تھامے اس پر جھکی ہوئی تھی۔ تم ہو میرے پابند، تم ہو میرے تابع، دینی ہوگی تمہیں توضیح، بیوی ہوں میں تمہاری، اٹھا کر نہیں لایا ہوں۔ ایک بار پھر وہ شیرنی جیسے گھرائے۔ شاکر کے چہرے پر شکن پڑی۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ سیدھی ہونے ہی لگی کہ ٹھہرو، تیوری کو چڑھائے ہوئے جاتے ہو کدھر؟ دل کا صدقہ تو ابھی سر سے اتر جانے دو۔ ہولے سے بول کر ایک ہاتھ بڑھایا اور اسے اپنے اوپر کھینچ لیا تھا، وہ سیدھے اس کے اوپر پوری کی پوری گری تھی۔ چھوڑو مجھے، ہاتھ بھی مت لگانا مجھے۔ سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر وہ دبا دبا چینکی۔ شاکر نے اس کے چینکنے پر کوئی توجہ نہیں دی، بلکہ اس کی کمر کو اور بھی کس کر بے تحاشا گلابی آنکھوں میں اپنی پرتپش آنکھیں ڈالی تھی۔ تم میرا ایک بھی حق قبول نہیں کر سکتی، اور تم نے مجھ سے اتنی توقعات رکھی ہوئی ہیں کہ میں تمہارے آگے اپنا دل بھی کھول کر رکھ دوں۔ پہلے اس دل کی توقعات پوری کرو میڈم۔ تم جیسی بیویوں کو شاید یہ سمجھ میں نہیں آتا، شوہر کے دل سے راز اگلوانے کے لیے اس کی ہر جائز حق کو بھی ماننا پڑتا ہے۔ بھوری آنکھوں کی تپش سے دعا کی زبان گنگ ہوئی۔ تمہیں زبردستی پسند نہیں ہے، میں تمہیں چھو لوں تو بھی تمہیں اعتراض، اور تم مجھ سے میرے کام کے متعلق زبردستی کرو تو تم خود کو حق پر سمجھتی ہو۔ تم مجھ سے اس طرح سلوک کرتی ہو جیسے میں تمہارے باپ بھائی کا خریدا ہوا غلام ہوں، یا تم میری ملکہ ہو۔ اگر تم ایسا سوچتی ہو تو وہ تھما اور دعا کی سانس بھی تھمی تھی۔ تو تم نے بہت ہی غلط آدمی سے توقعات وابستہ کی ہیں۔ میں ذرا الگ ٹائپ کا بندہ ہوں، مجھے سمجھنے کے لیے تمہیں محبت سے بھی آگے جانا ہوگا۔ شاکر عباس پہ عشق کا دریا بن جائے گا،
مگر تمہیں بھی تیرنے کا ہنر آنا چاہیے۔ وفا کا عہد باندھنے والے بے اعتبار نہیں ہوتے۔ تعہد عقد کا وہ عنوان ہے جس کا پہلا باب ہی رضائیت، ثبات، اعتماد، صمیمیت جیسے احساسات سے شروع ہوتا ہے۔ ابھی تو شروعات ہوئی ہے اور پہلے ہی باب میں تم بس مجھ سے ہی ساری توقعات پوری کرنا چاہتی ہو۔ اس نے ایک دم سے دعا کے چہرے پر آتے بالوں کو ایک انگلی سے پیچھے کیا۔ اس کی شرط دبوچے دم سادے بھی تھی۔ ایک بات سیکھ لو، شوہر کے راز جاننے ہیں نا تو پہلے اپنے اور اس کے درمیان کے راز کھولنے پڑتے ہیں۔ پہلے ایک بیوی بن کر دکھاؤ، پھر میری ملکہ بننے کے خواب دیکھنا۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ اس کی کمر کو جکڑے ہوئے اٹھا اور اس نے دعا کو ایک طرف صوفے پر اچھال دیا۔ وہ گری، پھر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، پھر گلابی ہوتی آنکھوں سے دیکھتی رہی تھی۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے پھر سے آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا تھا۔ دعا کی سوچوں میں آگ لگا کر وہ پرسکون تھا، لیکن دعا نے وہیں بیٹھے بیٹھے ایک فیصلہ کر لیا۔ شاکر عباس۔ آواز کی غرض سے شاکر نے آنکھیں کھولی، پھر گردن گھمائی۔ سرد و اسپاٹ چہرہ لیا وہ اب بھی اسے گھور رہی تھی، لیکن اب پہلے والی کیفیت معدوم ہو چکی تھی۔ تمہیں ہم دونوں کے بیچ راز جاننے ہیں نا، تو مجھے تمہاری ہر بات قبول ہے۔ میں اپنا ہر فرض پورا کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کے بعد تمہیں بھی ہر اس بات کی وضاحت دینی ہوگی جو ہمارے درمیان رشتے کی سند مانگ بیٹھی ہے۔ تمہیں سچائی بتانی ہی ہوگی۔ آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور لہجے سے سارے جذبات غائب ہو گئے تھے۔ شاکر نے کچھ دیر سے بس آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا اور اٹھ کر بیٹھ گیا، پھر اطمینان سے پیچھے ہو کر بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے، بندہ سر خم کرتا ہے۔ آپ کمرے میں جائیں، ادھر الماری میں تمہارے لیے ایک پیکٹ رکھا ہے، اسے نکال کر پہن کر آؤ۔ سوچا تھا کوئی اچھے لمحے میں تمہیں دوں گا، مگر اس سے بہترین لمحہ تو میرے لیے کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ ایک دم سے مسکرایا۔ دعا نے جل کر چہرہ پھیر لیا۔ اپنی انا کو مار کر قبول کیا تھا تو دل بھلا کہاں خوشی محسوس کر سکتا تھا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ دلہن کی طرح تیار ہونا، لیکن ذرا جلدی، یہ نہ ہو کہ میرا ادھر انا للہ و انا الیہ راجعون ہی ہو جائے۔ اپنے اکھڑ انداز میں بول کر صوفے پر آرام سے لیٹ گیا تو دعا مٹھیاں بھینچ کر کمرے کے اندر گم ہو گئی۔ اندر گم ہونے سے پہلے دروازہ بھی پوری قوت سے بند کیا تھا۔ تمہارے گھر کا مضبوط دروازہ نہیں ہے، بندے کی طرح دروازے کی حالت بھی خستہ ہے۔ غصہ نکال کر میرے ساتھ اس گھر کا بھی دم نہ نکال دینا۔ وہ آنکھیں بند کیے ہوئے اونچی آواز میں بولا، پھر سر دوبارہ ڈھلکا دیا تھا، مگر ادھر تو وہ سلگ کر آدھی ہو رہی تھی۔ شاکر کے بعد پھر سے آگ میں گھی ڈال چکی تھی۔ دروازہ کھلا اور دعا نے سر نکالا۔ تو اپنے جیسے پتھر سے گھر میں رہنا چاہیے تھا نا۔ میری جو مرضی ہوگی وہی کروں گی، اب تمہارے گھر کا دم نکلے یا تمہارا۔ مائی فٹ۔ تڑک چمک کر جواب دیا گیا اور ایک بار پھر دروازہ اس سے بھی طاقت سے بند کیا گیا۔ دھماکے کی آواز سے جیسے سارا گھر گونج گیا۔ ہر وقت یہ لڑکی جیسے توے پر بیٹھی رہتی ہے، بہت چل کر سوچتے ہوئے شاکر نے تاؤ سے دروازے کی طرف دیکھا۔ کچھ لمحے بند دروازے کو گھورا، پھر سر جھٹک کر پھر سے سر صوفے پر ڈھلکایا۔ کچھ دیر وہ چند سوچوں میں الجھا رہا، پھر جیسے تھک کر اس نے آنکھیں بند کر لی۔ اب جب تک وہ تیار ہو کر نہیں آتی وہ یوں ہی آرام کر لے۔ کیا پتہ آرام پھر نصیب میں ہے یا نہیں، آج کی رات کے بعد پھر یہ گھڑی ملے یا نہ ملے۔ شاکر یوں ہی آنکھیں موندے اپنی سوچوں میں الجھا ہوا تھا۔ جانے کتنی گھڑیاں بیتی کہ وہ شاید غنودگی میں چلا گیا تھا، جب چوڑیوں کے ہلکے سے شور نے اس کے ذہن کو بیدار کرنا شروع کر دیا۔ خوشبوؤں کا قافلہ تھا جس نے اس کے حواس اپنے قابو میں کرنے شروع کر دیے تھے۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دی، تیزی سے گردن موڑی اور اسے ایک لمحے میں جیسے وقت ٹھہر گیا ہو۔ گہری بھوری آنکھیں سامنے بیٹھی دعا کو دیکھتے ہوئے ساکت ہو گئی۔ چیری ریڈ کلر کے فراک سوٹ میں وہ آتش سی دہک اٹھی تھی، ہاف بال باندھے، میچنگ جیولری، چہرے پر لائٹ میک اپ، ہاتھوں میں بھر بھر کر پہنی چوڑیاں، سب کچھ تو تھا حسن کے جلوے میں۔ اس طرح کے دن کتنے ہی پل وہ اسے دیکھتا ہی رہا تھا، یہاں تک کہ دعا کو اسے اس طرح خود کو دیکھنے سے الجھن ہونے لگی تھی۔ ایک تو اتنی مشکل سے تیار ہو کر آئی تھی اور وہ ایسی عجیب و غریب نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، لیکن ایک بات تھی، ان نظروں میں، ان کی گرمی میں فرق تھا۔ اس نگاہ میں خواہشات و جذبات کی وہ تپش نہیں تھی جو بلکہ چپکانے پر مجبور کرتے، جو دھڑکنوں کو درہم برہم کرتے، بلکہ یہ ٹھنڈی ٹھنڈی تھپکی دیتی وہ نظریں تھیں جو دل میں گڑ کر رہ جاتی تھیں، جیسے وہ بس اس کے روپ کو اپنی نگاہوں میں بسا لینا چاہتا تھا۔ اب بس کرو کہ آنکھوں ہی آنکھوں میں کھا جاؤ گے، آخر کب تک برداشت کرتی۔ ایک تو نگاہوں ہی نگاہوں میں اسے پگھلا دینا چاہتا تھا، دوسرا یہ بھی بتانا تھا وہ اب بھی غصہ ہے، اس لیے چڑھی چتون سے چمک کر بولی تھی۔ شاکر نے کوئی جواب نہیں دیا، نہ ہی نگاہیں ہٹائیں۔ اسی طرح اسے دیکھتے ہوئے پینٹ کی جیب سے اپنا موبائل نکالا اور ہاتھ اٹھا کر اس نے سامنے بیٹھی دعا کی ایک ساتھ کئی فوٹوز لی تھی۔ پھر آرام سے نگاہیں ہٹائیں، موبائل ٹیبل پر رکھ دیا اور اس سے سنجیدگی سے بولا، اتنا کر دیا تو پیروں کو زحمت دے کر ایک کام اور کر لو، ادھر کچن میں جاؤ، وہاں ایک شاپر پڑا ہے، وہ اٹھا لاؤ۔ پوری سنجیدگی سے اتنا بول کر وہ آنکھیں موند کر پھر سے صوفے پر لیٹ گیا۔ چہرے پر بھی سنجیدگی چھا گئی تھی۔ دعا نے چند لمحے دانت پر دانت جما کر الٹی کھوپڑی کو گھورا، پھر دانت کچکچاتے ہوئے جھٹکے سے اٹھی اور پاؤں پٹکتے ہوئے کچن میں چلی آئی تھی۔ ادھر ادھر دیکھا تو کچن کاؤنٹر پر ایک شاپر پڑا ہوا تھا۔ ادھر آ کر اس نے وہ شاپر اٹھا کر دیکھا تو زخموں کے ڈریسنگ کی ساری چیزیں شاپر کے اندر رکھی دیکھ کر اسے تاؤ ہی چڑھ گیا۔ آخر یہ بندہ اس سے کروانا کیا چاہتا ہے؟ شاپر کھینچ کر اٹھایا اور بہت تیزی سے کچن سے نکل کر چھوٹے سے لاؤنج تک پھر صوفے تک آئی تھی۔ اس کے ساتھ چوڑیوں اور ریشمی لباس کی سرسراہٹ بھی ساتھ چلی آئی تھی۔ شاکر نے گہری سانس لے کر خوشبوؤں کے قافلے کو اپنے سانسوں میں اتار لیا۔
یہ خود ہی میں چین تو نصیب نہیں ہونے والا، لیکن دل اس روپ کو قید کر کے جینے کا سامان پیدا کر لے گا۔ یہ سب کیا ہے؟ ایک بار پھر وہ سر پر چڑھ کر دبی دبی آواز میں چیخی تھی۔ شاکر نے آنکھیں کھولی، سر اونچا کر کے اپنے پیچھے کھڑی چھولا جوالا بنی بیگم صاحبہ کو دیکھا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ صوفے سے پشت لگائی، پھر سر پر کھڑی سجی سوری آفت بلا کو دیکھا۔ مرہم پٹی ہے، اور کیا ہوگا؟ نگاہوں ہی نگاہوں میں چہرے کو بساتے ہوئے انداز سادگی لیے ہوئے تھا۔ اندھی نہیں ہوں، کس لیے یہ پوچھ رہی ہوں؟ بھویں چڑھائے وہ بھی شاکر کو لگاتار گھور رہی تھی۔ میں نے سوچا تم ایک ڈاکٹر ہو تو منہ دکھائی میں ایسی چیزیں تمہیں سب سے زیادہ پسند آئیں گی۔ ہونٹ مسکراہٹ میں پھلا کر اس نے دعا کو توے پر بٹھا دیا۔ شاکر، وہ خرائی، کیا تم ڈاکٹر نہیں ہو؟ ادھر تو معصومیت کی حد تھی۔ اس نے مٹھیاں بھینچی، ہاتھ میں لیا ہوا شاپر اس کے قریب پھینکا۔ شکر تھا منہ پر پھینکنے سے احتراز بڑھتا گیا تھا۔ سیدھے سے بتاؤ، تم زخمی ہو؟ اس کے چہرے پر کچھ زخم نظر آ رہے تھے۔ دعا نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاں تو کیا سچ مچ کی منہ دکھائی تمہیں لگ رہی ہے؟ ڈاکٹر بیوی کا کچھ تو فائدہ اٹھانا حق بنتا ہے میرا۔ ہونٹ مسکراہٹ میں پھیلا کر وہ صوفے سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ وہ کھڑا ہوا اور دعا کا سارا وجود اس کے سائے میں محصور ہو گیا۔ شرٹ کی پہلی بٹن پر ہاتھ رکھتے ہوئے لگاتار بولتا رہا۔ کل رات سے زخمی پڑا ہوں، سوچا کسی نامحرم ڈاکٹر کے پاس جانے کے اپنی ڈاکٹر بیوی سے مرہم پٹی کروا لوں گا، مگر ادھر خلیل سے ملاقات تھی، اس لیے اس سے ملنے کے بعد تمہارے پاس جاؤں گا۔ یہ سوچ کر درد برداشت کرتا رہا، لیکن مجھے کیا پتا تھا تم خود بنفس چل کر ادھر ہی آ جاؤ گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ شرٹ کے اوپری 3 بٹن کھول چکا تھا۔ دعا اب اس کی نہیں سن رہی تھی۔ وہ آنکھیں پھاڑے اس کے سینے پر دکھتے زخم کو دیکھ رہی تھی۔ دل کو جیسے کچھ ہونے لگا تھا۔ اتنے گہرے گہرے زخم جس سے گوشت تک دکھ رہا تھا، وہ تکلیف میں تھا تو اب دل کو کہاں چین تھا؟ ادھر وہ دعا کی کیفیت سے انجان تو نہیں تھا۔ اس کیفیت نے جیسے زبان کے لگائے سارے گھاؤ پر مرہم رکھ دیا، لیکن بول اب بھی اسی ٹیون میں رہا تھا۔ پھر جب تم خونخوار شیرنی بن گئی اور سوچا کہیں دل میں حسرت لیے مر جاؤں کہ تم میری دلہن بنو، اس لیے اس طرح تمہیں تیار کروانا پڑا۔ سیدھی زبان سے تو تم ماننے والی نہیں تھی، اس لیے زبان کے تیکھے پن سے کام چلایا۔ اب اطمینان سے تمہارے ہاتھوں شہید ہو جاؤں گا، کیونکہ میری ڈریسنگ کرتے ہوئے تمہارے سارے بدلے نکال لینے ہیں۔ الٹا سیدھا بولتے ہوئے اس نے شرٹ بازوؤں سے نکال کر صوفے کی طرف پھینکی۔ دعا کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ زخم بس سینے تک محدود نہیں تھے، بازوؤں پر، کاندھے پر، کمر کے ارد گرد۔ یعنی کس حال میں اس نے اتنے زخم برداشت کیے ہوئے ہیں؟ کب سے زخمی تھا؟ انسان ہے یا پتھر؟ اسے درد نہیں ہوتا؟ تم ایک نمبر کی کمینے انسان ہو۔ آواز اتنی تیزی سے بھیگ رہی تھی کہ اس سے زیادہ الفاظ اور نہیں نکلنے تھے۔ وہ جیسے تھک کر وہیں صوفے پر بیٹھی اور شاپر کھولا تھا، مگر پلکیں بار بار بھیگ رہی تھی۔ ناک میں پانی آ رہا تھا، جیسے سکڑتے ہوئے وہ لرزتی انگلیوں سے زخم صاف کرنے والی گیلی وائپ ڈھونڈ رہی تھی۔ ادھر شاکر اس کی حالت سے انجان تو نہیں تھا۔ وہ وہیں اس کے سامنے بیٹھا۔ دعا کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس نے ہاتھ بڑھا کر گیلی وائپ نکال کر اسے تھما دی جو اسے نہیں مل رہی تھی۔ دعا نے پلکیں اٹھا کر اسے نہیں دیکھا، بس ناک کا پانی سکیڑتے ہوئے وائپ پھاڑی تھی۔ شاکر نے گیلی پلکوں کی نمی کو غور سے دیکھا۔ میں 101 نمبر کا کمینہ ہوں، مگر اپنی بیوی کے ساتھ زبردستی کا تعلق نہیں قائم کر سکتا ہوں۔ میں تمہاری نظر میں احسان فراموش، فریبی، مکار سب ہو سکتا ہوں، مگر اپنی بیوی کی جذبات روند کر نفس کو تسکین دینے والا نہیں۔ میں بھلے تمہیں زبان سے زخمی کر سکتا ہوں، مگر دلی اذیت نہیں دے سکتا۔ تمہارے دل سے گرا ہوں، زبردستی کے تعلقات بنا کر تمہاری نظروں سے نہیں گرنا چاہتا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے چہرہ بڑھا کر گیلی آنکھوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ وہ کچھ بول نہیں پائی تھی، بس دل کی سرزمین پر کوئی راحت کی برسات تھی جو بوچھاڑ کی طرح برسی تھی۔ خلیل کی آمد، خلیل کا جھوٹ، خلیل کی باتوں کا زہر، ہر درد کا علاج ہو گیا۔ ہاں، دل اسی شخصیت پر تو ہارا تھا، تبھی تو ہر تلخی کے باوجود بھی اسے شاکر سے درندگی والا خوف محسوس نہیں ہوا تھا۔ فضا میں نفس کی آگ بھڑکتی حس نہیں تھی۔ شاکر اس کے پلکوں کو خشک کر کے دور ہوا تو دعا نے آہستہ سے پلکیں کھول کر اس کے چہرے پر نظر ڈالی تو چلو شروع ہو جاؤ بدلے نکالنے کے لیے، لیکن یہ سوچ کر ہی بدلے نکالنا تمہارا اکلوتا میاں ہوں۔ اف، یہ زبان! دعا نے دانت کٹکھٹا کر گیلی وائپ اس کے سینے کے زخم پر رکھی، مگر باوجود غصے کے وہ اس کے زخموں کو کوئی اذیت نہیں پہنچا پائی۔ دل پر چوٹ لگی تھی، محبت تھوڑی جدا ہوئی تھی۔ محبت نے اسے اس کے دل کا حاکم مقرر کر دیا تھا، تو بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اسے تکلیف دے سکے؟ پھر جتنی دیر وہ اس کے زخموں کی ڈریسنگ کرتی رہی تھی، ان لمحوں میں شاکر کی نگاہیں اس کے چہرے سے ایک پل کے لیے بھی جدا نہیں ہوئی تھی۔ اس چہرے کو، اس کے روپ کو اپنی نظروں میں بسا لینا چاہتا تھا، رگوں میں اتار لینا چاہتا تھا۔ اس کی خوشبو کو اس قدر اپنی سانسوں میں بسا لینا چاہتا تھا کہ جدا ہو کر بھی وہ جب بھی سانس لے تو بس وہی دل و جان میں اترتی محسوس ہو۔ ادھر جیسے وہ اپنا کام تمام کر چکی، پاس پڑی اپنی شرٹ اٹھاتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولا، جاؤ ہاتھ دھو لو، پھر میں تمہیں گھر پہنچا دوں۔ انشاءاللہ اب میں تمہیں اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا۔ مجھے معلوم ہے میرے جیسے جھوٹے، مکار، فریبی اور احسان فراموش کے ساتھ اب تم رہنا نہیں چاہو گی۔ شرٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے وہ ایک ایک کر کے اس کے الفاظ لوٹا رہا تھا۔ دعا کے ہاتھ ساکت ہوئے تھے، سارا خون سمٹ کر جیسے چہرے پر آ گیا، تو غصے اور تلخی کا احساس کہیں دور جا سویا تھا۔ اس نے سر اٹھایا اور وہ بپھر کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ میں تم سے ہمدردی بھی کر سکوں، مرے پڑے رہو گے، میں خود چلی جاؤں گی۔ صاف خورا کر کہا نہیں، ہاتھ میں پکڑی پٹی اس کے چہرے پر دے ماری اور پھر بہت تیزی سے ایک طرف پھینکی ہوئی اپنے عبایا اور اسکارف اٹھایا
تیزی سے خود کو چھپا کر دروازے تک آئی، دھاڑ سے دروازہ کھولا اور اس سے بھی زیادہ غصے سے اندھی ہو کر وہ تیز قدموں سے سیڑھیاں اترتے ہوئے بلڈنگ سے باہر نکل آئی تھی۔ آسمان بادلوں کی سیاہ چادر اوڑھ کر ڈراؤنا لگ رہا تھا۔ بلڈنگ کے گراؤنڈ میں اکا دکا لوگ ہی آ جا رہے تھے۔ شام میں جو رونقیں لگی ہوئی تھی وہ اب تمام ہو چکی تھیں۔ دعا بلڈنگ کے گیٹ سے باہر نکل آئی۔ اسٹریٹ لائٹس میں سڑک پر ڈراؤنے سائے بن رہے تھے، رہ رہ کر بادل گرج رہے تھے۔ موسم خراب تھا مگر اسے اس وقت کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ ایک طرف فٹ پاتھ پر چلی جا رہی تھی، دل میں آگ لگی ہوئی تھی۔ غصہ اتنا زیادہ تھا کہ رونا چاہتی تھی پر رونا بھی نہیں آ رہا تھا۔ بس سیدھ میں دیکھتے ہوئے وہ چلی جا رہی تھی۔ تبھی اس کے بغل میں بائک چلنے لگی تھی۔ دعا نے گردن موڑی تو شاکر بائک پر بیٹھا دکھا۔ آگ کے شعلے اور بڑھ گئے۔ بیٹھ جاؤ، گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ بائک اس کے قریب روکے وہ سنجیدہ تھا۔ مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ، تڑ سے کہہ کر اس نے گردن سیدھی کی اور پھر سے چلنے لگی۔ اس نے پھر اصرار بھی نہیں کیا، بس دھیمے دھیمے اس کے ساتھ بائک بڑھاتا رہا تھا، یہاں تک کہ بارش نے اپنی کاریگری شروع کر دی تھی۔ اکا دکا بوندیں گری اور دعا نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ اب بارش کو بھی ابھی آنا تھا۔ کوفت و جھلاہٹ ایک ساتھ ہوئی تھی۔ ان کو انویٹیشن کی ضرورت نہیں پڑتی، بغل میں ہی چلتی بائک پر سوار انسان نے تو ہمیشہ اس کا خون چلانے کی قسم کھائی ہوئی تھی۔ وہ تھم گئی، گھوم کر چتون چڑھا کر اسے گھورا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے، کچھ اور نہیں۔ تو بائک پر بیٹھتے ہوئے شاکر پر چڑھ دوڑی، ایک ہاتھ سے کمر بھی دبوچ لی تھی۔ دنیا میں ساری آفت و بلا لانے کا سبب میں ہی تو ہوں۔ آرام سے بائک کی سپیڈ بڑھاتے ہوئے اس کے قرب سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ یہ رات کبھی ختم نہ ہو، دل نے چپکے سے دعا کی۔ بارش نے بھی تیزی پکڑ لی۔ تم ہو ہی آفت، جہاں جاتے ہو اپنی طرح کی آفت لا دیتے ہو۔ بوندوں کو اپنے چہرے پر گرتے محسوس کرتے ہوئے اس نے شاکر کی کمر میں اپنی پکڑ اور مضبوط کی تھی۔ ایک تو یہ بائک پر اس بارش میں بیٹھنا کتنا سخت تھا، بجائے اس سے دور جانے کے ڈر کی وجہ سے ٹپکنا پڑ رہا تھا۔ تم بلا اور میں آفت، رب نے بنا دی جوڑی۔ پھر تم کیوں کرتی ہو نظر کھوٹی؟ احتیاط سے بائک چلاتے ہوئے وہ اس موسم کا لطف بھی لے رہا تھا، برسات اور روٹھے محبوب کا ساتھ۔ ساری خوبصورتی کائنات نے اس منظر میں سمیٹ دی تھی۔ جی نہیں، میں بہت معصوم اور سیدھی سادھی ہوں، اور دعا کو اپنا بلا کہنا کیوں کر پسند آ سکتا تھا؟ وہ ناز سے گردن اکڑا کر بولی، مگر باقی کی بات کہہ ہی نہیں پائی۔ بائک ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ بائک کیوں روک دی؟ ہر طرف سنسان دشت اور سناٹا دیکھتے ہوئے دعا اس کی پشت سے اڑ لگ کر بیٹھ گئی تھی۔ تاؤ سے سائیڈ مرر سے شاکر کی دکھتی صورت کو گھورا۔ تمہاری معصومیت اور سیدھائی دیکھ سن کر بیچاری کو اتنا صدمہ پہنچ گیا کہ شوق نے اس کا سارا خون چوس لیا۔ وہ آرام سے بولتے ہوئے دعا کا خون جلا چکا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے بائک سے اتر گئی۔ ایک بات کا جواب تمہیں سیدھے سے دینا نہیں آتا؟ بائک کیوں روکی؟ بائک کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر وہ شعلہ جوالا بنی ہوئی تھی۔ بارش کے قطرے گلابی چہرے پر پھسل رہے تھے۔ پھولوں کی پنکھڑی پر گرتی بوندوں کا رمجھم نگاہوں کے قاتلانہ خنجر سے دل زخمی ہو جاتا کہ شاکر نے بے ساختہ نگاہ چرائی، پر پیٹرول ختم ہو گیا۔ اب جو نظریں اس کے چہرے سے ہٹی تو آواز میں سنجیدگی آ گئی۔ دعا نے دانت کچکچا لیے۔ اپنی طرح خالی بائک اٹھا کر کیا لانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہیرو بننے کا بڑا شوق ہے مگر ہمیشہ ویلن بن جاتے ہو۔ خوب منہ بنا کر بڑی تنزیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ شاکر نے فوراً سامنے کی طرف دیکھا۔ یہ سب تمہارے بھیا کے ڈر کی وجہ سے، ان کے ڈر سے تو میں گدھا لے آتا۔ یہ تو پھر بھی بیچاری سی بائک ہے، ویسے کتنا صحیح رہتا نا گدھا لے آتا۔ ہیروئن بننے کی کوشش کرتی ہو مگر گدھی بن کے رہ جاتی ہو۔ کوئی اس سے طنز و تانے دے، یہ کب اسے برداشت ہو سکتا تھا؟ اس کے انداز میں منہ توڑ جواب دے کر وہ بھرپور انداز میں مسکرایا، جس میں سر سے پیر تک جلا دینے والی چمک تھی۔ دعا نے جبڑے تانے۔ تم اگر میرے بھیا سے ڈرتے تو اتنی لمبی زبان نہیں ہوتی تمہاری، اب اکیلے ہی مرو ادھر۔ تاؤ سے جواب دے کر وہ بائک کا ہینڈل چھوڑ کر مڑتی کہ شاکر نے اس کی کلائی جکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ کھینچتی ہی اس کے قریب ہو گئی۔ اسی وقت بجلی سے چمکی اور وہ دونوں اس روشنی سے نہا گئے تھے۔ ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ایک لمحے کے فسوں نے حواس کو اپنی گرفت میں جکڑ لیا تھا۔ یہ مصیبت تمہاری بلائی ہوئی ہے، تو اکیلے تو میں نہیں کاٹنے والا، چلو اب دھکا دو۔ گلابی چہرے پر پھسلتی بوندوں کی دھڑکن دیکھتے ہوئے کہا گیا۔ دعا کی آنکھیں کھلی۔ میں دھکا دوں؟ جی، اب اس بھائی کا جنازہ میں اکیلے تھوڑی اٹھا کر لے کر جاؤں گا۔ جنازے کے لیے 4 کاندھوں کی ضرورت ہوتی ہے، ہم 2 ہی سے۔ چلو شروع ہو جاؤ، ثواب کا کام ہے۔ لگاتار بولتے ہوئے وہ بائک سے اترا اور اس نے ہینڈل دونوں ہاتھوں سے تھام کر دعا کو پیچھے سے دھکا لگانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اب وہ دونوں پھر سے انہی راہوں پر واپس جا رہے تھے جدھر شاکر کا فلیٹ تھا۔ بارش اب تابڑ توڑ برس رہی تھی۔ چند قدموں ہی چل کر دعا کی سانس پھول گئی۔ شاکر، اس کا جنازہ یہیں چھوڑ کر چلتے ہیں۔ وہیں تھم کر اس نے کمر پر ہاتھ رکھ کر پھولا ہوا سانس درست کرنے کی کوشش کی۔ شاکر نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ ایک تو تم میں پہلوانوں والی کوئی خوبی نہیں ہے، بس نام کی تم پہلوان ہو، ذرا سا دھکا لگانے میں تمہارا سانس پھول گیا۔ وہ بنا کر کہتے ہوئے اس نے دعا کا خون پھر سے کھلا دیا۔ اس کے اتنے خوبصورت فگر کو بار بار پہلوانوں سے ملا کر وہ دعا کا آدھا خون تو ضرور جلا دیتا تھا۔ اب بھی آنکھوں میں چنگاری سے پھوٹنے لگی۔ کون سی منحوس کھڑی تھی جب تم مجھے ملے تھے؟ وہ بائک کے جنازے میں شریک اس گھڑی کو بھی کوس رہی تھی جس گھڑی میں اس کی ملاقات شاکر سے ہوئی تھی۔ بہت ہی نیک ساتھ تھی جب تم نے میرے جیسے حسین چہرے والے بندے کی زیارت کی۔ آج اسی کے اثر سے تو اتنی خوبصورت گھڑی ہمارے نصیب میں آئی۔
ایک ہاتھ ہینڈل سے ہٹا کر اپنے کالر چھوئے، دعا جل کر راکھ ہو گئی۔ برستی بارش، سڑک پر تنہا بائک کی لاش گھسیٹتے ہوئے وہ دونوں۔ یہ گھڑی خوبصورت تھی تو پھر بری گھڑی اس کے نزدیک کیا ہوگی؟ بتانا پسند کریں گے یہ کون سی نئی گھڑی ہے؟ بائک کو دھکا دینا چھوڑ کر وہ وہیں تھم کر دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ شاکر نے ذرا سی گردن موڑی۔ اللہ کی رحمت ہی رحمت برس رہی ہے، بائک کے جنازے میں شرکت کریں، لڑتے جھگڑتے ہی صحیح، ہم دونوں ساتھ ہیں، اور کیا چاہیے؟ وہ جو اسے بری طرح سے گھور رہی ہے۔ اس کی آخری دو باتوں سے چڑھی جتون کچھ درست ہو گئی۔ خلیل کے گھولے گئے زہر کا اثر بھلے کم ہو گیا تھا، مگر اب بھی وہ اس سے شاکی تھی، یہ بے رخی فطرت محبوب کے شاکی۔ اتنا بھی نہ سمجھے کہ ادا بھی ہے کوئی چیز۔ شاکر مجھ سے اب نہیں چلا جا رہا ہے، لو سب کچھ تو ہے ہی، یہ نخرے بھی شروع ہو گئی۔ شاکر نے سر سے پاؤں تک اسے گھورا، بھیگی بھیگی حسینہ۔ نسلیں لڑی تو جادو سے ان کی اللہ ہی بچائے، آج اس کا ایمان سلامت رہ جائے تو شاید اس نے ایک اور مار کا آرائی جیت لی ہوگی۔ شاکر میں تھک گئی ہوں، بھوک بھی لگ رہی ہے۔ وہ اتنی دیر میں اس کے قریب آ کر پوری طاقت سے بازو ہلانے لگی۔ شاکر نے گہری سانس لی، جادو بھلے سر چڑھ رہا تھا لیکن جادوگرنی تو چڑیل صفت ہے، وہ ذرا سا بھی بہکا تو ساری عمر اسے زبردستی کرنے کا تانا دے دے کر مار ڈالے گی۔ اور شکو میاں سب برداشت کر سکتے تھے مگر کسی کا تانا نہیں، اس لیے اپنے جذبات پر لان تان کر کے سلایا، پھر بازوؤں جھنجھوڑتی بیوی کو گھورا۔ ایک تو میر صاحب نے بھی اتنی نازکی نہیں لکھی ہوگی جتنی تم نازک بن جاتی ہو، مشکل سے 20 قدم چلی ہوگی تم، اور نخرے دیکھو جیسے میلوں چل کر آئی ہے۔ ایک تو تمہارے باپ بھائیوں نے تمہیں ایک کام کا نہیں رہنے دیا، لگتا ہے صرف کھلایا پلایا ہی ہے۔ ایک ہی سانس میں ڈپٹ کر اس نے بارش میں آنکھ لگائی تھی۔ دعا پھر سے توے پر بیٹھ گئی۔ میں اپنے باپ بھائیوں کی بہت لاڈلی بچی ہوں، اور تمہیں بھی میں ذرا سا میرے سارے ناز نخرے اٹھانے ہوں گے۔ ابھی میں تھک گئی ہوں تو اس منحوس بائک کے ساتھ مجھے بھی گھسیٹ کر لے چلو، میری نازک کمر درد کرنے لگی ہے۔ شعلہ جوالہ بن کر خوب چبا چبا کر کہا، اور تو اور مہارانی بن کر وہ بائک پر اسی طرح بیٹھ گئی کہ اب ڈبل بوجھ لے کر اس سڑک پر چلے۔ آپ کی نازک کمر پر بوجھ پڑتا ہے بہت، بڑھ چلے ہیں حد سے گیسوں، کچھ انہیں کم کیجیے۔ جل کر جو شعر پڑھا تو دعا کا دل کیا خوب کہے لگائے۔ چمکتی بھوری آنکھیں اس کے چہرے پر ٹکی، اور برستی بارش اور بس سانسوں کی آتی جاتی روانی سے دور کھڑا محبوب، دل ساری قدورتوں کو بوندوں میں دھلتا اس کی طرف مائل ہو رہا تھا، مگر اپنے دل کو ڈپٹ کر بس منہ بنا کر اتنا کہا، تمہاری طرح تمہارے شعر بھی لوفرانہ ہوتے ہیں، چلو اب بائک کے جنازے کے ساتھ۔ اپنی حسین ترین سیدھی سادی نازک اندام بیوی کا بوجھ بھی اٹھا کر ڈبل ثواب کماؤ۔ گردن اٹھا کر اس نے بڑی طراحٹ سے کہا، اور بڑے حق سے شاکر کا شانہ دبوچ لیا، اتنا ثواب کما کر نہ تو مجھے سیدھے جنت میں ہی دھکیل دیا جائے گا۔ وہ سر جھٹک کر پھر سے بائک گھسیٹنے لگا۔ دعا آرام سے اس کے شانوں کو دبوچے اس کے بازوؤں پر جھکی ہوئی تھی، آگے بہت پھسلن سی ہو رہی تھی، وہ بہت سنبھل کر پاؤں رکھ رہا تھا۔ اس لمحے میں خاموشی سے گزرے، بس بارش کا شور تھا اور دلوں میں مچلتی دھڑکنوں کی بے ہنگم داستان۔ وہ داستان لبوں تک آ کر دل کے راز بیان کر دیتی کہ وہ گھبرا کر بول اٹھی، کتنے سلو چل رہے ہو پہلوانوں جیسے ڈولے شولے بنائے ہوئے، یہ کب کام آئیں گے؟ سپیڈ بڑھاؤ اپنی۔ سانسوں سے بس فاصلے پر چلتے شاکر کو دیکھتے ہوئے وہ بیزار سے بھی ہوئی تھی، دل کی کشمکش الگ، بارش کا سحر الگ، اور یہ راستہ ہے کہ ختم ہی نہیں ہو رہا۔ وہ منزل پر پہنچے تو کم سے کم دوریاں تو بیچ میں آ جائیں اور دل کو ڈانٹ ڈپٹ سکے۔ ادھر شاکر نے چڑے ہوئے انداز میں سر جھٹکا، آرام سے بیٹھ کر زبان چلانے میں کیا ہے، میری طرح 150 کلو کا بوجھ اٹھا کر چلو، پھر دیکھتا ہوں زبان چلتی ہے کہ نہیں۔ سنبھل کر بیوی سمیت بائکس گھسیٹتے ہوئے اس کی زبان کی ترقی میں بھی اضافہ ہوا تھا۔ یہ بائک 100 کلو کی ہے، اس نے ابرو چڑھائی، بیچاری تو صرف 50 کلو کی ہوگی۔ شاکر کے ہونٹوں پر اب دل جلانے والی مسکراہٹ تھی، تو میں 100 کلو کی ہوں؟ صدمہ اور آگ دونوں ایک ساتھ اس نے لگائی تھی۔ اس نے شاکر کا کالر دبوچ لیا، اس نے تھم کر اپنے کالر پر اس کے ہاتھ دیکھے، پھر دعا کو اوپر نیچے 1 کلو کم کر کے، کمی و بیش اتنی ہی تو ہوگی تم۔ دعا کو اب سچ مچ کا غصہ چڑھ گیا، وہ خون خوار ہو اٹھی، تمہیں میں بتاتی ہوں، بس وہ جھپٹی۔ شاکر نے اچانک اسے تھامنے کے لیے ایک ہاتھ کمر میں ڈالا، بائک سمیت ان دونوں کا ہی بیلنس بگڑا، اور کچی پکی سڑک جو پہلے سے ہی پھسل رہی تھی، ان دونوں کی پیر پھسلے، روڈ کے کنارے وہ دونوں دور تک پھسلتے ہی چلے گئے۔ فضا میں بارش کے شور میں دعا کے منہ سے نکلی چینخ بھی بلند ہو گئی تھی۔ اسی اثنا میں شاکر نے بہت تیزی سے خود کو سنبھالا اور اپنی ہی بغل میں گری دعا کو اس سے بھی تیزی سے سیدھا کیا۔ دعا تم ٹھیک ہو نا؟ وہ اس کے اوپر جھکا ہوا فکر مند تھا۔ دعا نے چاروں طرف ڈر کر دیکھا اور پھر شاکر کو تیزی سے اٹھی اور اس سے کس کر لپٹ گئی۔ ہم سیف ہیں، کچھ نہیں ہوا، ڈرو مت، میں ہوں نا۔ وہ اسے اپنے حصار میں لیے ایک ہاتھ سے اس کے پشت تھپکتا پیار سے اسے سمجھا رہا تھا۔ دعا چند لمحوں تک اس سے لپٹی خود کو یقین دلا رہی تھی، ہاں دونوں زندہ سلامت ہیں۔ جب دل کو قرار آ گیا تو وہ اس سے الگ ہوئی تھی۔ پھر اور دکھاؤ زبان کی تیزی، کون سی منحوس کھڑی تھی جو میں تمہاری فکر میں پاگل ہو کر چلی آئی تھی؟ ہائے اللہ، میرا کیا ہوگا؟ کہاں لاپٹ خا اس گنڈے نے؟ اسے واویلا کرتے ہوئے دیکھ کر شاکر اطمینان سے وہیں گھٹنے موڑ کر بیٹھ گیا۔ چوٹ لگی ہوتی تو زبان ایسا فراٹے سے نہیں چلتی۔ اس نے سر اٹھا کر نیم اندھیرے میں بائک کی تلاش کرنی چاہیے، مگر وہ ڈھلوان سے جانے کدھر گم ہو گئی تھی۔ بیوی تو ہاتھ سے جا ہی رہی ہے، چلو بائک بھی ہاتھ سے گئی۔ وہ بڑبڑاتا ہوا ہاتھ چھاڑ کر گھٹنوں پر دباؤ ڈال کر اٹھ گیا۔ بارش میں کوئی کمی نہیں آنے والی تھی، گھر کا راستہ بس کچھ ہی دوری پر تھا۔
نگاہوں کے سامنے بس پانی کی چادر تنی ہوئی تھی۔ لائٹ بھی حسب دستور کٹ چکی تھی۔ اس نے ذرا سے گردن گھما کر روڈ کو اپنے گھر کا لان سمجھ کر بیٹھی آفت کو دیکھا۔ اب اٹھ بھی جاؤں؟ روڈ تارکول سے بنی ہے، گوند سے نہیں جو چپک گئی ہو۔ اپنا دایاں ہاتھ بڑھا کر اس نے دعا کا بازو دبوچ کر اسے اٹھانے کی کوشش کی تو وہ تیش سے اس کا ہاتھ جھٹک گئی۔ نہیں جانا مجھے تمہارے ساتھ، غرا کر وہ بیٹھے بیٹھے گھوم کر رخ موڑ گئی۔ شاکر کی پیشانی پر بل پڑے۔ یہ بھی خوب ہے، خود ہی سارا وبال کھڑا کرو اور خود ہی منہ پھلا کر بیٹھ جاؤ۔ کچھ دیر ہونٹ بھینچے اسے آنکھیں سکیڑ کر گھورتا رہا تھا، پھر اس کے نزدیک پنجوں کے بل بیٹھا تھا۔ دعا نے ذرا سی گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ تم کیا سمجھتی ہو میں تمہاری ان اداؤں سے دیوانہ ہو جاؤں گا؟ تمہاری یہ بات بات پر لڑنے والی عادت یا بیجا ضد مجھے تمہارا عاشق بنا دے گی؟ وہ بانکیں چھوٹی کہ اسے سرد نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ دعا کی آنکھوں کی خفکی اور بڑھی۔ ایک بات اپنے دماغ میں بٹھا لو، یہ ناز نخرے، یہ غصہ اور ضد میں بس ایک حد تک برداشت کر سکتا ہوں۔ جہاں تم نے اپنی حد پار کرنے کی کوشش کی وہیں تمہارا دماغ بھی درست کر دوں گا۔ اب اٹھو اور سیدھے سے گھر چلو۔ ابرو اٹھا کر اسے سختی سے جتا کر اس نے دعا کا بازو دبوچا اور اسے لیے کھڑا ہو گیا۔ وہ چپ سی ہو گئی تھی، بغیر کچھ بولے وہ دعا اس کے ساتھ خود کو گھسیٹتے ہوئے چلنے لگی تھی۔ شاکر جبڑے تانے سیدھ میں دیکھتے ہوئے چل رہا تھا۔ دعا کا بازو ہنوز دبوچے ہوئے وہ تیز تیز قدم اٹھا رہا تھا۔ اسی طرح وہ اس بلا کو سدھار سکتا تھا، ذرا سا نرم پڑو تو وہ چڑیل سفت ہو جاتی تھی۔ وہ سوچتا وہ اسے خود کے ساتھ گھسیٹ رہا تھا۔ یہاں تک چند منٹ میں ہی گھر کا راستہ طے ہو گیا۔ اسی طرح بلڈنگ میں داخل ہوئے، پھر سیڑھیاں طے کی اور پھر اپنے فلیٹ کے اندر داخل ہو گئے۔ لائٹ کٹی ہوئی تھی مگر وہ ادھر سے نکلتے ہوئے احتیاط کے طور پر ایمرجنسی لائٹ روشن کر گیا تھا، اس لیے چھوٹا سا لاؤنج روشن تھا۔ ہاتھ چھوڑو میرا۔ اندر آتے ہی وہ غرا اٹھی۔ شاکر نے بھویں سمیٹ کر اسے دیکھا۔ سارے راستے بھیگی بلی بنی رہنے والی شیرنی پھر سے اپنے روپ میں آ گئی تھی۔ یہ کبھی نہیں سدھر سکتی، اس نے سوچ کر سر جھٹکا، پھر اس کے بازو سے اپنی گرفت ہٹا لی۔ مجھ سے دور ہی رہنا تم۔ وہ غرا کر اسے دور ہٹی اور جا کر صوفے پر دھم سے بیٹھ گئی۔ سر سے اسکارف نوچ کر اتارا، عبایا بھی اتار کر ایک طرف پھینکی۔ کیچڑ سے لت پت تھی عبایا، کپڑے بھلے بھیگے تھے مگر پھر بھی راحت تھی۔ ادھر اس کے بھیگے بھیگے حسن کے جلوے نے شاکر کی آنکھیں چکا چوند کی تھی۔ یہ اتنی دیر کا ساتھ تھا، بارش کا سلسلہ یا پھر کچھ اور؟ دل و جذبات پر ایک آگ سے سلگ گئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف آیا۔ ادھر اکیلی ہو تم؟ سوچ لو، اس بارش اور بجلی کی چمک دمک میں میری ضرورت تمہیں پڑ سکتی ہے۔ دعا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، نگاہوں کے تصادم نے سمٹنے پر مجبور کیا۔ اب آیا پھینک تو دیا تھا مگر اب پتہ چلا وہ بغیر دوپٹے کی تھی۔ دعا کا سارا خون چہرے پر سمٹنے لگا۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے، میں بجلی بارش سے ڈرنے والی ان ہیروئنوں میں سے نہیں ہوں جو بات بات پر ہیرو سے لپٹ جاتی ہیں۔ جاؤ ادھر سے۔ سکر سمٹ کر تاؤ سے کہہ کر دعا کا ہاتھ چپکے سے لٹکتے اسکارف کی طرف بھی بڑھ رہا تھا کہ پھر تم کس سے ڈرتی ہو؟ وہ ایک دم سے جھکا، دعا کے شانے کو ایک ہاتھ سے جھٹکا دیا۔ وہ اس کے دھکے سے اس طرح گری کہ اب سارا دھڑ تو صوفے پر تھا اور گردن نیچے کی طرف ڈھلک گئی، لیکن اس کے سیدھا ہونے سے پہلے وہ اس کے سارے وجود پر سایہ فکن ہوا تھا۔ اسکارف کی طرف بڑھتے ہاتھ پر شاکر نے اپنے ہاتھ رکھ دیے تھے۔ انگلیوں میں جو اسکارف کا سرا آ گیا تھا اسے شاکر کی انگلیوں نے حرکت دی تو سرا چھوٹا، اسکارف چھوٹ کر فرش پر گر گیا اور انگلیوں میں انگلیاں پھنسا کر دعا کو اپنی گرفت میں لے گئی۔ اگر تمہیں ڈرانے کے لیے اس رات کو اور بھی ڈراؤنی بنا دوں تو کیا؟ اس کے پورے وجود پر قابض چہرے پر جھکا اور اس نے ڈری ڈری دعا کی بھوری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنے بالوں کو جھٹکا دیا تھا۔ کتنے موتی تھے جو گلاب چہرے سے لے کر گردن تک پر اٹک گئے تھے۔ شاکر کی نگاہوں کو شفاف گردن پر گری موتیوں نے جیسے پکڑ لیا تھا۔ پہلی بار جذبات کے لگام ہاتھ سے چھوٹتی محسوس ہوئی تھی، آنکھیں بہکنے لگی تو وہ بے ساختہ جھک کر اپنا چہرہ اس کی بھیگی گردن پر رکھ گیا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی گردن پر بھیگے انگارے سے ہونٹ کی شدت بھرے لمس نے غضب کر دیا تھا۔ شاکر، اس کا نام آہ کی صورت میں نکلا تھا۔ دعا کی سانس تیز ہوئی، منو بوجھ تلے پسلیاں توڑ کر باہر نکلنے کو درپر ہو رہا تھا۔ خون کی حرارت بڑھنے لگی، وہ اپنے ہونٹوں کے انگاروں سے اس کی گردن کو دہکا رہا تھا۔ مسلسل بھیگتے لمس نے بارش کو بھی جیسے ترسا دیا۔ شاکر کے ہونٹ گردن سے پھرتے ٹھوڑی تک آئے، پھر سانس لینے کی کوشش کرتے لبوں کی ہر کوشش کو ناکام بناتے ہوئے اپنا قبضہ جما گئے۔ لرزتے ہونٹوں کی کپکپاہٹ کو اپنے لبوں میں جذب کرتے ہوئے وہ تب تک ان کے جام کو اپنی رگوں میں اتارتا رہا تھا جب تک مزاحمت کا ہر زور دم نہیں توڑ گیا تھا۔ وہ سانس لینے کے لیے بھی اس کے محتاج نہیں ہو گئی تھی۔ یہ تمہارے لبوں کی سزا کے لیے تھا جس نے میرے دل کو جلن میں مبتلا کیا تھا۔ سانسوں کی رہائی دے کر وہ مدھم سا بولا۔ ایک بار گرم مدہوش سانسوں کی تپش کو محسوس کیا، پھر اس سے بھی تیزی سے وہ دعا کے سارے وجود کو آزادی دے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ چل بے شکو، تیرے نصیب میں سچ میں سہاگ رات نہیں ہے۔ بے حرکت پڑی دعا کی طرف سے رخ موڑ کر وہ ہولے سے بڑبڑایا اور پھر کمرے میں گھس گیا۔ اپنا لباس نکالا اور اس سے بھی تیزی سے کمرے سے نکل کر ایک طرف بنے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ ادھر دعا کتنی دیر تک خود کو سنبھال پانے میں کامیاب ہو پائی تھی؟ وہ ساحر تھا، سحر پھونک کر دل میں اپنی چاہت جگا کر دور بھی ہو جاتا تھا۔ دعا کی دھڑکنیں اب تک بیکل تھی، شاید اس سے بھی روٹ رہی تھی۔ وہ لگاتار خود کو ڈانٹ ڈپٹ رہی تھی، خود کو کوس رہی تھی۔ وہ اتنی کمزور کیوں ہو جاتی ہے اس کے آگے؟ یوں ہی خود سے لڑتے جھگڑتے وہ کتنی دیر بعد اٹھ کر بیٹھی تھی۔ ایک نگاہ واش روم کے بند دروازے کی طرف ڈالا، پھر چاروں طرف نیم اندھیرے میں ڈوبا گھر اسے ڈر لگنے لگا تھا۔ بارش ویسے ہی اپنے افان پر تھی۔ وہیں صوفے پر دونوں پاؤں اٹھا کر گھٹنے سے لگا کر وہ شاکر کے واش روم سے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگی۔ اب جب تک وہ باہر نہیں آ جاتا وہ ادھر سے ہل بھی نہیں سکتی تھی۔
جھانسی کی رانی بن کر کہہ تو دیا تھا وہ بجلی پانے سے ڈرتی نہیں، مگر یہ سب بس ایک بات تھی، اسے بارش سے بھی ڈر لگ رہا تھا، نیم اندھیرے سے بھی۔ ہمیشہ روشنیوں میں رہنے والی دعا وجدان کے لیے ایمرجنسی لائٹ سے روشن گھر ڈراؤنا ہی لگنا تھا۔ کچھ دیر بعد جب شاکر واش روم سے باہر نکلا تو اس کی نگاہ صوفے پر گھٹنے موڑ کر بیٹھی شیرنی پر گئی۔ اسے ابھی تک ویسے ہی بھیگے کپڑوں میں بیٹھے دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ اٹھو، کپڑے بدلو، بیمار پڑنا ہے کیا؟ صوفے کے نزدیک آ کر اس نے دعا کو ڈپٹ بھی دیا۔ اس نے فوراً گردن گھمائی، لیکن اس سے بھی زیادہ سٹپٹا کر تیزی سے سیدھی بھی کر لی۔ وہ صرف ٹریک پینٹ میں تھا۔ یہ لائٹ کب آئے گی؟ قدرے نگاہ چراتے ہوئے وہ کوفت سے بھی محسوس کرنے لگی تھی۔ شاکر مسکرایا۔ وہ دن کی شیرنی تھی اور رات کی بھیگی بلی، بلکہ اندھیرے سے ڈرتی چھوٹی سی چوہیا۔ وہ ایک دم زور سے ہنسا۔ بھوت بن کر سڑ پر نہیں کھڑے رہو، جاؤ شرٹ پہنو اپنی۔ اور بھی سکڑ سمٹ کر وہ چاہ کر بھی اپنی آواز کی لرزش نہیں روک پائی تھی۔ سب کچھ تو تھا، اس رات شاکر کی موجودگی بھی عجیب سی بے چین کیفیت پیدا کر رہی تھی۔ وہ گھبراہٹ سی محسوس کرنے لگی تھی، دل کو لگاتار ڈانٹ ڈپٹ کر وہ اپنی انا کو بلند رکھنا چاہتی تھی۔ ادھر شاکر اس کے چہرے کی پل پل بدلتی رنگت سے انجان تو نہیں تھا۔ نگاہیں چرانا، خود میں سمٹنا، پلکوں کی لرزش، اس رات میں سب کچھ تو تھا جو ایمان کو ڈگمگا دے۔ اس کا دل خود بخود شوق جسارتوں پر آمادہ ہوا جا رہا تھا۔ دعا کی طرف دیکھتے ہوئے بھوری آنکھیں شوخی پر آمادہ ہوئیں، ہونٹوں سے سیٹی نکلی تھی۔ تمہیں میرے شرٹ پہننے نہ پہننے سے کیا پرابلم ہے؟ یہ سوچو سہاگ رات منانے کے لیے کیسی خوبصورت رات ہے۔ دعا جو پہلے ہی اپنی حالت پر کوفت و الجھن سی محسوس کر رہی تھی، اس کی بات نے تو آگ ہی لگا دی تھی۔ دونوں پاؤں سیدھے رکھ کر جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہو گئی۔ تمہاری شکل ہے سہاگ رات منانے کی؟ ایک تو وہ پہلے سے چڑی ہوئی تھی، رات اور شاکر دونوں سے ڈری ہوئی تھی، اوپر سے شاکر کی بات۔ اس نے جلا بھنا جواب دیا، سہاگ رات منانے کے لیے شکل کی ضرورت نہیں ہوتی بیگم صاحبہ۔ اس نے بول کر آنکھ دبائی۔ دعا کے کان سے دھواں نکلنے لگا۔ وہ بہت بے باک تھا، یہ تو وہ کب کا جان چکی تھی۔ نگاہوں کی آنچ نے پلکیں جھکانے پر مجبور کر دیا۔ گہری بھوری آنکھیں بہت کچھ کہہ رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہوں، آج تو نے جو ان نگاہوں کا پیغام پڑھ کر مجھے اجازت دے دی تو وہ ساری زندگی بس اس کا۔ میرے ساتھ ایسی بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے لوفر انسان۔ وہ گہری بھوری آنکھوں کی تپش سے نظریں چرا کر تاؤ سے بولتی اس کی سائڈ سے نکل کر کمرے کی طرف بھاگ کر چلی گئی تو شاکر نے بھی سر جھٹک دیا۔ وہ جو راضی نہیں وہ بھی دل و نظر موڑ لے گا۔ پھر اس نے دعا پر سے دھیان ہٹا کر اپنے زخموں کا معائنہ کیا۔ زخم کھل چکے تھے تو پھر سے ٹیس اٹھ رہی تھی۔ اس نے صوفے کی طرف دیکھا، ادھر اب تک ڈریسنگ کرنے والا شاپر پڑا ہوا تھا، لیکن پھر اس نے کچھ سوچ کر سر جھٹک دیا۔ شرٹ وہیں الماری میں رہ گئی تھی تو اس لیے وہ بھی کمرے کی طرف بڑھا۔ ابھی وہ دروازے سے اندر داخل ہو جانا ہی چاہتا تھا کہ ٹھیک اسی وقت دعا جو بہت تیزی سے کمرے سے باہر نکل رہی تھی، وہ شاکر کے کھلے سینے سے زور سے ٹکرائی تھی۔ وہ لڑکھڑا کر گرتی کہ شاکر نے بہت تیزی سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر خود سے لگا لیا۔ نرم و گرم گداز سراپے کے لطیف احساس نے دل پر پھر سے قیامت برپا کی تھی۔ کیسے اس نے جو دھڑکنوں کو چھوا، بے قراری کو بھڑکانے کے لیے، عشق کی موج بہا دینے کے لیے سر اٹھانے لگی۔ زندگی میں پہلی بار وہ صرف اس لڑکی کے لیے خود کو بے بس سا پا رہا تھا۔ بے ساختہ ہاتھ اس کی کمر میں سرسرائے اور اس نے دعا کو وہیں دروازے سے لگا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ سرد ہاتھوں کی سیرن شاکر کے سینے پر پھیلی، اس کی دھڑکنوں کو چھوتی بس اسی کا نام پکار رہی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ اٹھا کر دعا کے چہرے پر آتے گیلے بالوں کو 2 انگلیوں سے ہٹانے کے لیے چھوا۔ انگلیوں کے لمس سے سرخ لب کچھ کہنے کی کوشش میں جو لرزے۔ مجھ سے اس قدر کچھ کہنے سننے کی کوشش اگر کرو گی تو ان لبوں کی سرخی میری نیت بہکا دے گی۔ اس کی آواز میں جو بوجھل مدہوشی گھلی، دعا کی پلکیں گالوں پر گر کر کانپنے لگی۔ نیم اندھیرے میں چھن چھن برستی بارش کا شور جو آگ سی سلگا رہا تھا، اس آگ کی تپش اس وقت اس کے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے گزارش کر رہی تھی۔ گرم سانسوں میں اٹھتا طوفان زور آور تھا۔ شاکر پل پل جھکتا اس کی پیشانی پر اپنی پیشانی ٹیک کر بکھرتی سانسوں کو ذرا سا چھونے کی کوشش کرنے لگا۔ ایک ہاتھ دعا کی کمر پر سرسرا رہے تھے اور دوسرے ہاتھ کی انگلیاں بھیگے بالوں سے الجھ کر گردن پر تھرکنے لگی تھی۔ آج میں اپنا ہوش بھی کھو دوں، کیا یہی سازشیں رچنے کے لیے یہ وقت تمہیں میرے قریب لے آیا تھا؟ تم سرور ہو یا فطور، میں جاننے کے لیے کیوں اس قدر بہک جانا چاہتا ہوں۔ بھاری ہوتی آواز میں نشہ ٹوٹنے لگا تھا۔ دہکتے ہونٹ ناک سے ہوتے ہوئے بائیں گال پھر لرزتے ربوں کا سفر طے کر کے وہاں اپنی حکومت کے لیے انہیں دبوچ گئے تھے۔ پھر اختیار کی ڈور ہاتھوں سے پھسلنے لگی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں سختی اتر آئی، کمر کے ارد گرد پھرتے ہاتھ گستاخ ہوئے اور گردن پر کستے ہاتھ پشت پر کستے ہوئے انگلیاں نازک ڈور میں الجھ کر سارے پردے کھول دیتی کہ وہ ایک دم سے تڑپ کر اس سے الگ ہونے کے لیے مچلی۔ پوری قوت سے دونوں ہتھیلیاں سینے پر رکھ کر اسے دور دھکیلا۔ وہ جو بے خودی میں غرق تھا ذرا سا پیچھے کی طرف لڑکھڑا کے آنکھوں میں حیرانی کے ساتھ شل سا بے تاثر ابھرا۔ کیوں مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کرتے ہو؟ کیوں میرے قریب ہو جانا چاہتے ہو؟ نفرت ہے مجھے تم سے، دور ہو جاؤ مجھ سے۔ وہ ایک دم سے چینخ اٹھی۔ شاید دل و دماغ کی جنگ نے اسے محبت کی پکار کبھی سمجھنے سے مفلوج کر دیا۔ وہ خود کو اس کے سامنے کمزور پڑتے دیکھ کر زخمی ہو گئی۔ ادھر شاکر کے سارے جذبات پر جیسے کسی نے پانی پھینک دیا تھا۔ وہ پہلی بار اس کے لیے اپنی شخصیت کو بھی نظر انداز کر گیا۔ پہلی بار اس نے محبت کی ماننے کی سوچی۔ وہ اسے منا لینا چاہتا تھا، اپنے اور اس کے بیچ بے اعتباری کو ختم کر دینا چاہتا تھا، اور وہ شاکر کی آنکھوں میں سرد موری رنگ دکھانے لگی۔ جبڑے بھینچ کر اس نے دعا کی طرف دیکھا جو بے تحاشا گلابی ہوتی آنکھوں سے اسے گھور رہی تھی۔ وہ ایک دم سے اس کے قریب ہوئی اور چلے جاؤ میری زندگی سے، کیوں میرے دل کو بے بس کرتے ہو، کیوں مجھے خود کا بھی رہنے نہیں دیتے؟
آج ہی میرا دل تباہ کیا اور آج ہی میرے ہو جانا چاہتے ہو۔ یہ شاید شک کا وہ غبار تھا جو شام سے اس کے دل میں اٹھ کر محبتوں کی سرزمین پر بار بار چھا کر غرد آلود کر رہا تھا۔ وہ شاکی تھی بھی اور راضی بھی، جھک بھی جانا چاہتی تھی اور انا کی ماری ہوئی سر بلند بھی۔ اگر اس وقت شاکر اسے سمیٹ لیتا تو وہ اسی پل اس کی ہو جاتی، مگر دعا کے لمحے بھر کے زخم سے چوٹ کھا گیا تھا، اس لیے بس جبڑے بھیجے اسے سرد نگاہوں سے گھورا تھا۔ اس کے اس طرح دیکھنے سے وہ اور بھی غصے سے بھر گئی۔ چلے جاؤ میرے سامنے سے، اس نے ایک دم سے اس کے سینے پر ہاتھ مارا۔ اف! اس بار وہ کراہا انجانے میں دعا کے ہاتھ کے ناخن زخم پر لگے تھے۔ وہ جیسے ہوش میں آ گئی، شاکر کے سینے کی طرف دیکھتے ہی بدحواس ہو گئی۔ او میرے خدایا، تم زخمی بھی تو ہو، بارش میں بھیگ کر تمہارے زخم اور خراب ہو گئے ہیں۔ اف! یہ میں نے کیا کیا؟ اسی لمحے وہ خود کو بھی بھول گئی۔ چہرے پر اس کی تکلیف کے احساس نے جو تکلیف کا رنگ پھیرا، ایک پل کو شاکر کے زخم کو راحت مل گئی۔ تمہیں ڈریسنگ کی ضرورت ہے۔ وہ بہت تیزی سے اس کی سائڈ سے نکل کر لاؤنج کے صوفے تک آئی اور اس سے بھی تیزی سے صوفے پر اب تک رکھے ڈریسنگ کے سامان کو سمیٹ کر وہ سیدھی ہو کر مڑی تو اپنے پیچھے آ کھڑے ہوئے شاکر سے ٹکراتے بچی تھی۔ شاکر، تمہارے زخم سے خون نکل رہا ہے، بیٹھو میں تمہاری ڈریسنگ کر دوں۔ ہاتھ میں ڈریسنگ کا سامان لے کر وہ چہرہ اونچا کیے، اب بھی بدحواس سی تھی، آنکھیں لبالب آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ تمہیں میری فکر کیوں کر ہو رہی ہے؟ جب مجھے چھوڑ کر چلے جانا ہے تو پھر یہ فکر کیوں کر رہی ہو کہ دکھاوے؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑا اس کی آنکھوں میں مسلسل دیکھتے ہوئے اس قدر ٹھنڈے لہجے میں بولا کہ اس کی کاٹ نے دعا کو سنسا کر دیا۔ بس ایک لمحہ لگا، وہ بھی اسی کے جیسے ٹھنڈے لہجے میں بولی، کیونکہ انسانیت اور ہمدردی کے ناطے میرا فرض ہے میں اپنے سامنے کھڑے زخمی انسان کی مدد کر دوں۔ اپنے ہی دل پر پاؤں رکھ کر اس نے بہت چبا کر کہتے ہوئے اسے جتا دیا کہ وہ خوش فہمی میں مبتلا نہ رہے۔ شاکر نے بس کچھ دیر اسے دیکھا، پھر ایک ہاتھ بڑھا کر اس نے اس کے ہاتھ سے شاپر چھینا۔ میڈم دعا، شاکر عباس، انسانیت اور ہمدردی جتانے کے لیے تم نے غلط انسان کو چنا ہے۔ اگر مجھے ہمدردی اور انسانیت چاہیے ہوتی تو میں بہت پہلے ہی تمہارا ہو جاتا۔ دعا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ اسی طرح ٹھنڈی آواز میں بولا اور اس نے ہاتھ میں لیا ہوا شاپر ایک طرف فرش پر اچھال دیا تھا۔ شاپر اچھل کر ایک طرف دیوار سے ٹکرایا، چیزیں بکھر گئی، بالکل اسی طرح جیسے ان دونوں کے جذبات بکھر گئے تھے۔ تم یہیں سو جاؤ، بھوک لگے تو فریزر میں کھانا ہے، خود گرم کر کے کھا لینا، اور اگر کچھ چاہیے ہو تو۔ وہ ذرا سا تھما۔ خبردار جو مجھے ڈسٹرب کرنے کی کوشش بھی مت کرنا، جبڑے تانے میں اسی اکھڑ اور غصیلے لہجے میں کہا۔ شب خیر، تو کلمے چبا کر ادا کیے اور مڑ کر وہ کمرے میں گم ہو گیا۔ ادھر دعا کے دل پر جو گزری وہی جانتی تھی، دکھ، بے بسی، غصہ سب اس کی آنکھوں میں ظاہر ہو رہا تھا۔ جانے کتنے لمحے وہ اسی طرح شلو ساکت وہیں کھڑے کمرے کی طرف دیکھتی رہی تھی۔ وہ اس قدر بے دردی نکلے گا، اس سوچ نے اس کی آنکھوں میں آنسو لا دیے۔ وہیں صوفے پر وہ جیسے ڈھہ گئی تھی، دونوں پاؤں اٹھا کر گھٹنیاں موڑ کر وہ صوفے کے پشت لگ گئی، تھوڑی گھٹنے پر رکھ کر وہ چپ کے آنسو بہا رہی تھی۔ تبھی بادل اتنی زور سے گرجے کہ وہ سہم سی گئی۔ ایمرجنسی لائٹ بھی اب جانے ہی والی تھی۔ اس اندھیرے میں اکیلے لیٹنا یعنی صبح تک فوت ہو جانا۔ وہ اندھیرے سے بہت زیادہ ڈرتی تھی، ایک شاکر کے علاوہ اسے اندھیرے کے ڈر سے کوئی اور نہیں بچا سکتا تھا، اور وہ اتنا بے رحم نکلا کہ اسے ادھر اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔ ٹھیک ہے غصہ تھا، مگر یہ کیا کہ وہ اسے اس طرح اندھیرے میں مرنے کے لیے چھوڑ گیا۔ اس کے رونے میں ایک دم سے تیزی آنے لگی۔ بادلوں نے بھی جیسے آج اس سے ناراضگی نکالنی شروع کر دی تھی۔ اس قدر گرج چمک کے ساتھ وہ برس رہے تھے کہ دعا کو لگ رہا تھا اب اس کا دل بند ہوا۔ پل پل اندھیرے میں ڈوبتی ایمرجنسی لائٹ، دعا بس اب چینخ کر رونے والی ہو گئی تھی۔ اپنے منہ پر کس کر ہتھیلی رکھے وہ آنکھیں میچ کر وہیں صوفے پر سکڑ سمٹ کر لیٹ گئی۔ ایک بار پھر بادل زور سے گرجے اور بچی کچی لائٹس نے دھوکہ دے دیا تو دعا کو لگا وہ اب بس دل بند ہونے والا ہے۔ خوف سے وہ سرد ہوئی جا رہی تھی۔ مما! اس کے ہونٹوں سے سسکی کی صورت میں نکلا تھا کہ دو گرم مگر مضبوط ہاتھوں نے اسے سمیٹ کر اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ جانی پہچانی مردانی خوشبو، وہی دل و جذبات کو پگھلا دینے والی وجود کی حرارت، دعا کے جاتے حواس واپس آنے لگے۔ ہاں، وہ اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹ کر کمرے میں لے جا رہا تھا۔ دعا کی ساری حس بس اس کی مضبوط توانا دھڑکنوں کو سننے میں اس کے ارد گرد سمٹ رہی تھی۔ اس کے سینے میں سمٹ کر سارا ڈر بھول چکی تھی۔ اسی اندھیرے میں احتیاط سے لے کر وہ کمرے کے اندر آ گیا، پھر بیڈ کے پاس آ کر اسے پھولوں کی طرح لٹا کر وہ خود بھی وہیں اس کے پاس لیٹ گیا۔ شوق پورا ہو گیا نا اب لڑنے جھگڑنے کا؟ نا، چپ چاپ سے اب سو جاؤ، ٹارزن کی اولاد بنا، اب صبح شروع کرنا۔ اپنی اسی اکھڑ اور کھردرے لہجے میں اس نے آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ دعا نے ہولے ہولے سے آنکھیں کھولی۔ یہ شاید کسی گھر میں UPS روشن تھا جس کا نور کھڑکی سے اندر آ رہا تھا اور ہلکی روشنی سیدھے بیڈ پر پڑ رہی تھی، جس کی روشنی میں وہ آرام سے شاکر کو دیکھ رہی تھی۔ اکھڑ اب ایک بازو آنکھوں پر رکھے سیدھا لیٹا تھا۔ دعا کا دل اس پل جیسے ساری بے اعتباری بھول گیا تھا۔ وہ اس پل میں واپس اپنا سب کچھ ہار گئی تھی۔ دل کے تار اب اسے شاکر کی طرف کھینچنے لگے۔ وہ آنکھیں کھولے چند انچ کے فاصلے پر بے نیاز شاکر کو دیکھتے ہوئے دل کی کسک سے جلنے لگی تھی، لیکن ادھر اب بے نیازی ہی بے نیازی تھی۔ وہ آنکھوں پر بازو رکھے اس کے وجود سے بے تنا ہو چکا تھا۔ شاکر عباس پہلی بار جذبات کے بہکاوے میں آیا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا ہو جانا چاہا تھا، مگر دعا نے نادانی میں اس کا ہاتھ جھٹک کر اسے پھر سے کھو دیا تھا۔ وہ ایک بار پھر وہ اپنے دل و دماغ کو پہرے داری قبول کرنے پر مجبور کر گیا تھا۔
اب وہ کسی کے وجود سے جلے گا نہیں بلکہ دوسروں کو جلا دے گا۔ ایک کمزور لمحہ جو آیا تھا وہ گزر گیا، اور اب وہ اتنا کمزور نہیں تھا کہ کسی کی نگاہوں سے پگھل کر بہک جائے۔ دعا کی نگاہوں سے وہ بے خبر نہیں تھا، لیکن ان نگاہوں کے جادو سے وہ خود کو آزاد کر چکا تھا۔ اب یہ نگاہیں اسے کس طرح پھر اپنے سحر میں گرفتار کرتی ہیں، یہ وقت ہی جانے۔ برسات کی وہ رات تمام ہو رہی تھی، کسی بھی رنگین سرگوشیوں کے دامن سے خالی۔ عجیب سی بے چین کیفیت میں گھری وہ رات دھیرے دھیرے گزر رہی تھی۔ رات بھر برسی ہوئی بارش کا آثار صبح کے ہر منتر پر چھایا ہوا تھا۔ ہر شے دھلی ہوئی نکھری ہوئی تھی، پھر بھی اداسی کا سایہ کمشنر وجدان کے بنگلے کو اپنی آغوش میں لے چکا تھا۔ ہر طرف خاموشی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ جب وجدان اپنے بیڈ روم سے فریش ہو کر ڈائننگ ٹیبل کی طرف آئے تھے، ادھر شانی ان کے لیے ناشتہ لگا رہی تھی۔ وجدان نے ادھر ادھر دیکھا، شانی کے علاوہ اور کوئی بھی ادھر موجود نہیں تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے ان کی طرف چلے آئے۔ کیا بات ہے، بڑی خاموشی چھائی ہوئی ہے؟ وہ چپ چاپ ٹیبل پر پلیٹیں رکھتی شانی کے کندھے پر جھکتے ہوئے بولے، تو انہوں نے بس سر گھما کر ان کی طرف دیکھا۔ صبا اور مرتضیٰ بھی بیڈ روم سے آئے نہیں ہیں، دعا شاکر کے یہاں ہیں، اور ماما جان بھی اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہیں۔ ناشتہ وہ دیر سے کریں گی۔ رہ گئی سمن، تو اس کی طبیعت خراب ہے تو وہ سو رہی ہے۔ گھر کے ہر فرد کے بارے میں تفصیل سے بتا کر انہوں نے رخ موڑ کر وجدان سے اپنے چہرے کی اداسی بھی چھپانے کی کوشش کی تھی۔ وجدان بس سر ہلا کر گہرے سانس لے کر پیچھے ہوئے۔ شانی، میں دیکھ رہا ہوں جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں، سمن بہت نڈھال اور زرد سی ہو رہی ہے، اس کی طبیعت زیادہ تر خراب رہتی ہے۔ سربراہی کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے وہ تشویش سے پوچھتے ہوئے سمن کے لیے پریشان بھی ہو رہے تھے۔ اس کی پریگنینسی کو لے کر ایک خوف اب بھی دل میں سمایا ہوا تھا جو انہوں نے شانی سے بھی شیئر نہیں کیا تھا۔ ادھر شانی کی انگلیاں ان کے پلیٹ میں ٹوسٹ رکھتے ہوئے ہلکی سی لرزی تھی۔ بہت ویک ہے نا، اس لیے ایسا ہو رہا ہے، آپ فکر مت کریں۔ زبردستی مسکرا کر شانی نے پھر سے رخ موڑ لیا۔ وہ اب چائے کپ میں انڈیل رہی تھی، ایک طرح سے اپنے چہرے کو چھپانے کی پھر سے ایک کوشش۔ بہت دھیان رکھنا پڑے گا اس کا، سنجیدگی سے کہہ کر ان کی نگاہ سیڑھیوں کی طرف گئی تو یزدان کی فکر بھی ستائی۔ مرتضیٰ بتا رہا تھا کل رات وہ زخمی بھی تھا۔ کل سے ان کی ملاقات یزدان سے نہیں ہوئی تھی، وہ جان بوجھ کر ان سے نہیں مل رہا تھا یا کوئی اور بات تھی، فی الحال وہ انجان تھے۔ یزدان کیا کل رات سے گھر نہیں آیا؟ ایک ہاتھ بڑھا کر چمچہ اٹھاتے ہوئے وہ یزدان کے بارے میں پوچھتے ہوئے فکر مند تھے۔ نہیں آیا تھا، پھر چلا گیا، یہ بتاتے ہوئے شانی نے بمشکل اپنی آواز کو روندنے سے روکا۔ صبح سے دل پر ایک بوجھ لے کر وہ کس طرح نارمل نظر آنے کی کوشش میں ہزار ضبط کر رہی تھی، یہ بس وہ جانتی تھی یا ان کا خدا۔ وجدان بس ہنکارا بھر کر پیچھے ہو کر بیٹھ گئے تو شانی نے چائے کا کپ ان کی طرف رکھا۔ اس بار ان کی بھوری آنکھیں شانی کے چہرے کو بغور دیکھنے لگیں۔ یہ نظریں تو محبت سے بھری نظریں تھیں۔ بھلا محبوب کی اداسی وہ کیوں نہیں بھانپ پاتے، اس کی آنکھوں کی ویرانی کیسے ان کے دل سے چھپی رہ سکتی تھی؟ کوئی بات ہے شانی؟ تشویش سے پوچھتے ہوئے انہوں نے شانی کو ہاتھ کو تھاما اور انہیں اپنے قریب والی کرسی پر بٹھا دیا۔ شانی گھبرائی تھی۔ کوئی بات نہیں ہے بجی، آپ ناشتہ کریں نا۔ آواز کو بشاش بنانے کی کوشش کرتے ہوئے وہ مسکرائی بھی، مگر مسکراہٹ کا پھیکا پن ان کی نگاہوں سے چھپا نہیں پائی تھی۔ بات کیا ہے وہ مجھے بتاؤ، تم جانتی ہو تمہاری اداسی اور پریشانی مجھ سے چھپی نہیں رہ سکتی ہے۔ شانی کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے بھوری آنکھیں کالی آنکھوں میں محبت کی روشنی لیے ہوئی تھیں اور شانی کی آنکھیں فوری بھیگی اور لب لرزے۔ وجی، آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہوں گے؟ یہ کہتے ہوئے کالی آنکھوں میں خوف بھی سمایا۔ وجدان نے اپنا چہرہ بڑھا کر خوف سے بھیگی پلکوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ پلکیں جب بھی بھیگتی دل مجبوری کی بیڑیوں میں بن جاتا کہ وہ نمکین پانیوں کو جذب کر لے۔ تم جانتی کہ وجدان اپنے دل کے آگے کتنا بے بس ہے۔ شایان سے خفا ہوتا ہوں تو میرا عشق مجھے رسوا کر دیتا ہے۔ وہ محبت تو دریا تھی جو ہمیشہ ان کے سارے دکھ درد اپنے سینے میں اتار کر گہرائی میں دفن کر لیتی تھی۔ درد و غم کی ساری جلن خود میں سما کر انہیں راحت دے دیتی تھی۔ ایسا ہی اب بھی ہوا۔ شانی کے دل میں ٹھنڈک سی اتر گئی، مگر اپنی غلطی کے سنگین نتائج سے وہ ڈری ہوئی تھی۔ لیکن اس بار میری غلطی سنگین ہے۔ وجدان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ اپنی نظریں جھکا چکی تھی۔ انہوں نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں کے بیچ میں لیا۔ تم اس سے پہلے بھی مجھے بہت ستا چکی ہو، کہ تمہارا وجی ناراض رہ سکتا ہے تم سے؟ وہ اب بھی خوش دلی سے بولتے ہوئے شانی کو حوصلہ دینا چاہ رہے تھے، مگر اندر سے وہ پریشان ضرور ہوئے تھے۔ اس بار شانی نے کون سی بے وقوفی کی ہے، یہ بات فکر مند کر رہی تھی۔ وجی، میں نے آپ سے بھی ایک جھوٹ بولا، بہت چاہا مگر آواز رن سی گئی۔ پر لفظ بھی پر وجدان ٹھٹ گئے۔ بھی سے کیا مراد؟ کوئی اور بھی شامل ہے؟ انہوں نے بھوری آنکھیں سکیڑ کر ان کا چہرہ جانچا۔ مصطفیٰ، یہ نام جو انہوں نے لیا تو ایک بار کی وجدان کے چہرے کا رنگ بدلا۔ شانی پلیز اب یہ مت کہہ دینا کہ تم نے سمن کی پریگنینسی کو لے کر اس سے جھوٹ بول دیے، اس سے جھوٹ بولے کہ سب نارمل ہو رہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ بار بار یہ امید کر رہے تھے کہ شاید ان کا شک درست نہیں ہے، مگر شانی کی آنکھیں چھلک گئیں، سر اقرار میں ہلا اور وجدان کے ہاتھوں سے ان کا ہاتھ پھسلا تھا۔ شانی، تم نے… وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ یزدان اور سمن کا سوچ کر ان کی سانس بھی رکی۔ انہوں نے لب بھینچ کر گردن موڑی۔ شانی اب دبی آواز میں رو رہی تھی۔ صبح سے جو وہ ضبط کر رہی تھی وہ برداشت اپنے وجدان کے سامنے اب نہیں رہی تھی۔ یہ تم نے کیا کیا شانی؟ انہیں صدمہ بھی تھا اور دکھ بھی۔ شانی نے روتے ہوئے ان کے چہرے کو دیکھا۔ وجی، میں نے بس ایک ماں بن کر سوچا، اپنے بچوں کی خوشیاں چاہتی ہوں میں۔ اپنے آنسو پر قابو پاتے ہوئے انہوں نے جو دلیل انہیں دی، وجدان نے بس تعصب سے سر جھٹکا۔
شانی، جب یزدان نے تم پر بھروسہ کر کے سمن کا سچ تمہارے سامنے رکھا تھا، اس وقت تم ایک ماں نے، ایک ڈاکٹر تھی، کہ ایسے کیس میں تم دوسرے شخص کے ساتھ بھی ایسا کرتی؟ ایسے ڈاکٹر تمہارا کیا فرض تھا یہ بتاؤ مجھے۔ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہوں نے شانی کو لاجواب کر دیا۔ بھوری آنکھوں کی سنجیدگی سے شانی نے نگاہیں چرا لی۔ کیا کہے اب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تمہارا فرض یہ تھا کہ ڈاکٹر مریض کی جان بچاتا ہے، اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے سولی پر نہیں لٹکاتے۔ وہ جبڑے تانے ان سے غصے سے بول رہے تھے۔ شانی کی حرکت سے انہیں سخت صدمہ پہنچا تھا۔ ان کے غصے پر وہ گھبرائی تھی۔ بجی، میں اگر ڈاکٹر ہوں تو ایک ماں بھی ہوں۔ مجھے اپنے اللہ پر کامل یقین ہے، میرا یہ اعتقاد ہے وہ سمن کو اور ہمیں ساری مشکلات سے نکال لے گا۔ موت و حیات اس کے ہاتھ میں ہے، یہ یقین رکھ کر میں نے قسمت سے لڑنے کی کوشش کی ہے۔ سر اٹھائے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ مضبوطی سے بولی۔ وجدان کچھ دیر بس انہیں سر جھٹک آنکھیں سکیڑ کر دیکھتے رہے، چہرے پر ان کے سختی در آئی تھی۔ اوکے، وہ ایک دم اٹھے اور اپنے بیڈ روم کی طرف چلے گئے تو شانی حیران ہی رہ گئی، لیکن کچھ ہی دیر میں وجدان کو واپس آتے دیکھ کر شانی ہولڈ اٹ اینڈ شوٹ می قریب آتے انہوں نے کھڑی ہو گئی۔ شانی کا ہاتھ تھاما اور زبردستی ان کی انگلیوں میں گن پھنسا کر وہ سخت و سرد آواز میں بولی۔ وجی؟ شانی ششدر سے بس ان کی شکل دیکھ رہی تھی۔ آئی سے شوٹ می، بس تمہیں ٹریگر دبانا اور شوٹ ہو جائے گا۔ کم آن شانی، شوٹ می۔ وہ شاید اپنے آپ میں نہیں تھی، شانی کے صدمے پر بے بسی در آئی تھی۔ خوف سے ہاتھ لرزنے لگے گا، نہ اپنے ہاتھ سے جھٹکنی چاہیے، مگر وجدان کی پکڑ مضبوط تھی۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں نا کہ تم شوٹ کرو اپنی اسی اعتقاد اور بھروسے کے ساتھ۔ اللہ بہت کریم و رحیم ہے، مجھے کچھ نہیں ہوگا، شوٹ می۔ ان کی ڈری ہوئی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وجدان نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ ان کے چہرے پر سختی تھی اور آنکھوں میں برہمی۔ شانی کا چہرہ زرد ہونے لگا، ممکن تھا کہ وہ چکرا کر ڈھہ جاتی۔ اس سے پہلے وجدان نے ان کے ہاتھ سے گن لے لی۔ شانی ڈائننگ ٹیبل تھام کر کرسی پر جیسے گری سی تھی، چہرہ زرد تھا اور ہاتھ پاؤں میں لرزش اور آنکھوں میں ڈھیروں صدمہ۔ بھیگی آنکھیں اسی صدمے سے وجدان کے چہرے پر جمیں۔ وجدان، آپ نے میرے جذبات سے کھیلنا چاہا، بمشکل ان کی حلق سے آواز نکلی تھی۔ صدمہ ہر جذبات پر غالب تھا۔ وجدان نے اپنے ہونٹ بھینچے، ہاتھ میں لی ہوئی گن ٹیبل پر اچھالی۔ گن کے پلیٹ سے ٹکرانے کی آواز ہلکا سا ارتعاش پیدا کیا، مگر وجدان کی آواز کے آگے ہر آواز دب گئی۔ میں نے صرف تمہارا اللہ پر اعتقاد اور بھروسہ چیک کرنا چاہا۔ جب سمن کے ساتھ تم ایسا کر سکتی ہو تو میرے ساتھ کیوں نہیں؟ اب وہ جو بولے تو آواز کی ٹھنڈک شانی کی رگوں میں اتر گئی، وہ پتھر سی ہو گئی تھی۔ آج ایک بار پھر سمجھ میں آ گیا، مرد کتنی بھی محبت آپ سے کرتا ہو، اولاد کی محبت کا پلڑا ہر محبت پر بھاری ہو جاتا ہے۔ اب وجدان کو اپنے اوپر برستے دیکھتے ہوئے کالی آنکھیں خالی خالی سی تھیں۔ یزدان نے تم پر بھروسہ کیا، زندگی میں پہلی بار ایک خواہش کی اور تم نے اس کے بھی جذبات کا خیال نہیں رکھا، اس کا دل بھی اجاڑنے کی کوشش شروع کر دی۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ صرف تم میرے اور بچوں کے ساتھ ایسا کر سکتی ہو، مگر تم اپنے مصطفیٰ کے ساتھ بھی ایسا کر سکتی ہو، یہ یقین نہیں آتا۔ وہ سخت غصے میں بھی تھے اور دکھ اور صدمہ بھی بھوری آنکھوں سے چھلک رہا تھا۔ شانی کی آنکھوں میں آنسو بھی سوکھنے لگے تھے۔ وجدان کا ہر لفظ دل کی دنیا کو تباہ کر رہا تھا۔ ڈاکٹر شایان صاحبہ، انہوں نے اس بار جو پکارا تو شانی کی آنکھیں خوش ہونے کے باوجود بھی بھیگی تھیں۔ انسان اپنے اعتقاد اور حادثوں کو ملا کر نہیں چل سکتا۔ اگر ایسا ہے تو پھر ہم ان لوگوں کو بھی غلط نہیں کہیں گے جو مریض کی بیماری کو دور کرنے کے لیے ڈاکٹر کی بجائے مزاروں پر جاتے ہیں، اندھے بھروسے کے ہاتھوں ان سے اپنی بیماریاں دور کروانے کی خواہش کرتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں۔ کیا ان کے اعتقاد ہم سے کم ہوتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اپنے سامنے کھڑے وجدان کو دیکھتے ہوئے شانی کے چہرے پر زردی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ ہم اس خدا کے ماننے والے ہیں شانی، جس نے ہماری رہنمائی اور ہدایت کے لیے بہترین لوگوں کو خلق کیا، انہیں زمین پر بھیجا، بہترین کتاب ہمارے نصیب میں آئی، بہترین رہبر ہمیں اب بھی راستہ دکھاتے ہیں۔ اندھی تقلید اور اندھا اعتقاد کنواں ہے شانی، جو ہمیں خود پستی میں گرا دیتا ہے۔ بات دین کی آئے یا دنیا کے، فیصلے عاقلانہ ہونے چاہیے، عدل سے کام لینا چاہیے۔ اور یہاں تمہارے پیشے کا عدل و فہم کہتا تھا تم یزدان کے بات مانتی۔ وہ بولتے بولتے تھمے، ان کی آنکھوں کی سرد موری شانی کے دل کو چھید گئی۔ سمن نادان ہے، تم سے عمر اور تجربے دونوں میں ہی کم، وہ جذباتی ہو رہی ہے، یہ سب اسے بہت آسان لگتا ہے۔ وہ سوچتی ہے وہ یزدان کی محبت میں یہ سب کر رہی ہے، مگر میری نظر میں اس نے یزدان کے ساتھ سب سے بڑی دشمنی نکالی ہے۔ بولتے ہوئے انہوں نے ٹیبل پر ایک ہاتھ رکھا اور شانی کے زرد ہوتے چہرے پر جھکے۔ بلکہ وہی کیا، تم بھی اس کے دشمن بن بیٹھی ہو۔ کیا تم یزدان کو نہیں جانتی؟ یاد کرو شایان، یاد کرو وہ رات جس رات اجلال نے اس کے سامنے تمہاری عزت روندی تھی۔ انہوں نے جیسے اس بار شانی کے دل پر ہاتھ ڈالا تھا۔ دھندلی ہوتی آنکھوں میں شل سا تاثر تھا اور وجدان کی آنکھوں میں برہمی۔ میرا بیٹا اسی دن سے بدل گیا تھا، وہ ایک نارمل انسان رہ ہی نہیں گیا تھا۔ تم دونوں نے کیا سوچا وہ سمن کی موت کو قبول کر لے گا؟ نہیں شانی، نہیں، وہ تباہ کر دے گا سب کچھ اور خود کو بھی۔ انہوں نے انہیں تصویر کا دوسرا رخ دکھانے کی کوشش کی۔ اس بار شانی کے چہرے کا رنگ بدلا تھا، تصویر کا دوسرا رخ بہت بھیانک تھا۔ شانی کا دل کانپنے لگا تھا۔ کس غلط فہمی میں مبتلا ہو تم دونوں؟ یہ کہ وہ شادی کر لے گا، انم کو اپنا لے گا، بچے کو پال لے گا۔ اس بار ان کی آنکھوں میں تلخی تلخی تھی، وہ سیدھے ہوئے۔ یہ تم دونوں کی قوم خیالی ہے، میں جانتا ہوں یزدان خانزادہ کو، میں، انہوں نے اپنے سینے پر انگوٹھے سے دستک دی۔ 20 سال گزارے ہیں میں نے اس کے ساتھ، 20 سال سے اس کی شخصیت کے وہ رنگ بھی دیکھے ہیں جس نے مجھے بھی خوفزدہ کیے۔ پورے 20 سال لگے اسے زندگی کی طرف لانے میں، اور 20 منٹ میں تم نے میری ساری محنت کو خاک میں ملا دیا۔
وہ ایک دم سے چیخے۔ شانی نے ایک دم سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ وجدان دعا کی باری میں بھی اس قدر برہم نہیں ہوئے تھے۔ وہ چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، یہ دیکھے بنا کہ دھیرے دھیرے سب اپنے کمرے سے نکل آئے تھے، یہاں تک کہ لاؤنج کے دروازے پر کھڑی دعا اور شاکر بھی خاموشی سے تھے۔ وجدان کی آواز جیسے گھر میں گونجتے سناٹے پھیلا رہی تھی۔ تم سب جانتی تھی شانی، سب کچھ۔ تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ اس طرح کی پریگننسی میں ماں ہی نہیں بچے کو بھی خطرہ رہتا ہے، دونوں میں سے کوئی بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اس 9 مہینے میں وہ جب اس حال سے گزرے گی تو کس تکلیف سے گزرے گی۔ سب کچھ ٹھیک بھی رہا تو بعد میں سمن کے لیے کتنی مشکل ہوگی۔ ایز اے ڈاکٹر تمہیں سب معلوم ہے، مگر تم نے کچھ نہیں سوچا، صرف اور صرف اپنے بارے میں سوچا، کیونکہ تمہارے دل میں خیانت اور مطلب آ گیا تھا۔ اس بار جو انہوں نے مڑ کر شانی کو دیکھا تو ان کی آنکھیں پتھرائی تھیں۔ اب کیا بچا تھا؟ تمہیں لگا یہ سب اگر ٹھیک رہا تو خوب، اور اگر نہیں رہا تو انم تو ہے ہی تمہارے مصطفیٰ کی زندگی میں آنے کے لیے، تمہیں بچہ بھی مل جائے گا اور انم کو شوہر بھی۔ ان کے بات کا زہر قطرہ قطرہ شانی کے دل میں اتر گیا۔ صدمے سے زبان گنگ ہو گئی، بلکہ وہی کیا، وہاں کھڑا ہر فرد پتھر جیسا ہوا تھا۔ مرتضیٰ، صبا، دعا، سعدیہ بیگم، سب کے چہرے پر دکھ ہی دکھ تھا، مگر بس ایک سمن کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہوا تھا اور دور کھڑے شاکر کا پتھر جیسا سخت۔ وجی، شانی کے حلق سے بس ان کا نام نکالا۔ بہت کچھ صفائی میں کہنا چاہا پر زبان تو مفلوج ہو گئی تھی۔ ہاں کہہ تو میں جھوٹ بول رہا ہوں، مجھے غلط فہمی ہوئی ہے۔ جس دن سے تمہیں سمن اور انم کی سچائی پتہ چلی ہے، کہیں نہ کہیں تمہارے دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ انم کیوں سمن کی جگہ نہیں ہے، کیوں سمن اس جگہ پر ہے۔ شانی کی آنکھوں سے دریا پھوٹ پڑا۔ وہاں موجود ہر شخص ساکت تھا، کسی کے پاس الفاظ ہی نہیں تھے کہ وہ کچھ کہہ سکے۔ دیوار کا سہارا لے کر کھڑی سمن کی ٹانگیں لرزیں اور وہ وہیں دیوار کا سہارے سے بیٹھتی چلی گئی۔ وجی، ایسا نہیں ہے، نہیں، ایسا ہی ہے شانی، ایسا ہی ہے۔ وہ ایک بار پھر سے چینخ پڑے۔ مرتضیٰ نے سختی سے آنکھ بند کر کے کھولی۔ یہ سب اس کے لیے ایک عذاب کی طرح تھا۔ دروازے پر موجود شاکر نے بس سر جھٹکا۔ وقت و حالات کبھی کبھی بہت بے رحم ہو جاتے ہیں، آج یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ قبول کر لو شانی، ایسا ہے۔ سمن کی بات ماننے کی سب سے بڑی وجہ انم تھی۔ تم نے یزدان کی اولاد بھی چاہی اور انم کی جگہ بھی۔ تمہارے اس فیصلے میں سب سے پہلے تمہارا مطلب آیا تھا۔ یہ آخری خنجر انہوں نے شانی کے دل میں گھونپ دیا۔ محبت کی یہ کہانی اس موڑ پر بھی لے آئے گی کہ آج وہ اعتبار کے قابل بھی نہیں رہ گئی تھی۔ دل ٹوٹ کر بکھرے تو کیسی تکلیف ہوتی ہے آج پتہ چلا تھا۔ وجدان کے جملے نہیں تھے، پگھلا ہوا سیسا تھا جو کانوں میں اتر کر دل کے سرزمین پر چھالے ڈال رہے تھے۔ لیکن تم نے سمن اور انم کو چننے میں غلطی کر دی۔ تم یزدان خانزادہ کو بھول گئے۔ اس کے جیسے مرد محبت بھی ایک بار کرتے ہیں، عاشق بھی ایک بار ہوتے ہیں اور شادی بھی ایک ہی بار کرتے ہیں۔ اگر اس کا دل اجڑا نا تو وہ یہ بھی بھول جائے گا تم سے بھی اس کا کوئی محبت و احترام کا رشتہ تھا۔ تم سب کھو دو گی شانی، سب کچھ۔ اس بار میں نے اپنے پرنس کو کھویا نا تو یاد رکھنا اس بار سزا کی حقدار تم رہو گی۔ ان کی آنکھوں کی سرد مہری نے شانی کے دل کے 1000 ٹکڑے کر دیے۔ آج جیسے لگا وجدان نے انہیں عرش سے فرش پر گرا دیا۔ آج ان کی حیثیت انہیں بتا دی تھی۔ پر شانی کو کہاں معلوم تھا کہ غازی عشق کی بلندیوں پر شایان کو رکھتا ہے، مگر اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی جو ایک گیلٹ سا ان کے دل میں اپنے پرنس کے لیے تھا، ان کے دل میں جو پرنس اپنے پرنس کے لیے تھا، وہ ہر رشتے پر بھاری پڑ جاتا تھا۔ شایان کے ساتھ برا ہوا تھا، مگر ایک آزمائش کے بعد زندگی نے اسے سب کچھ دے دیا تھا۔ پر پرنس کے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس کا بچپن، جوانی سب آزمائش سے گزری۔ 20 سال اس نے کس وحشتوں اور سختیوں میں گزارا تھا، یہ صرف وہی جانتے تھے۔ انہوں نے شانی سے نگاہ ہٹا کر اپنے چاروں طرف دیکھا۔ ان کا پورا خاندان ادھر موجود تھا، بس ایک یزدان کو چھوڑ کر۔ انہوں نے ایک دم سے سمن کی طرف دیکھا۔ آنسوؤں سے بھیگا چہرہ اور بے بسی کا احساس لیے ہوئے کالی آنکھیں، انہوں نے ایک دم سے مٹھیاں بھینچی، جبڑے تنے تھے۔ پھر وہ وہاں رکے نہیں تھے۔ دروازے کے پاس ایک پل کے لیے روتی ہوئی دعا اور سنجیدہ سے شاکر کو دیکھ کر قدم ٹھٹکے تھے۔ پھر وہ ادھر رکے نہیں، ان کے قدم تیزی سے گھر کی دہلیز پار کر گئے۔ تم اندر جاؤ، میں باس کے ساتھ جاتا ہوں، شاکر بس اتنا دعا سے بولا، پھر بہت تیزی سے مڑ کر وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ اندر سکوت چھایا ہوا تھا، موت سا سکوت۔ گرمی کی وہ دوپہر دھوپ کی شدت سے تپ رہی تھی، ہر شے جیسے پگھل رہی تھی۔ درختوں کے سائے پیاس سے لب تشنا زمین کی طرف جھک رہے تھے جب شاکر کی بائک ایک انجان مگر سنسان علاقے میں آ کر رکی تھی۔ بہت کم آبادی والا یہ علاقہ شہر سے بہت دور تھا۔ خشک ریتلا تھا، کہیں کہیں دکھتے ایک منزلہ گھر اور کچی پکی سڑک۔ ایسا لگ رہا تھا جسے ادھر کوئی آتا جاتا بھی نہیں ہو۔ گرمی کی یہ دوپہر وحشت سے بھرے سناٹے سے اس علاقے کو اور بھی دہشت بھری تصویر کا رنگ دے رہی تھی۔ گہری بھوری آنکھوں سے ہر طرف کا جائزہ لیتے ہوئے اس نے بائک سے چابی کھینچی۔ کالی جینس پر نیلے رنگ کی چیک شرٹ میں باوجود سنجیدگی کے وہ فریش سا لگ رہا تھا۔ سر سے ہیلمٹ اتار کر مٹھی میں دبا کر وہ بائک سے اتر کر اس جگہ کو بغور دیکھنے لگا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں کا پتہ اسے یزدان خانزادہ نے دیا تھا۔ آج پورے 1 ہفتے کے بعد یزدان خانزادہ نے اسے خود کال کی تھی۔ اس دن سے وہ کہاں غائب ہو گیا تھا یہ پہلی بار شاکر کو بھی نہیں معلوم ہوا پایا تھا۔ اس نے اپنا موبائل بھی شاید بدل لیا تھا، پرانے نمبر، پرانی لوکیشن سب کچھ مٹا ڈالا تھا۔ اس دوران بس اس کے پاس نمبر بدل کر دوسرے نمبروں سے چند میسیجز آتے رہے تھے اور اس کے بتائے گئے کام انجام دیتے ہوئے شاکر صرف اور صرف یزدان خانزادہ کے لیے فکر مند رہا تھا۔ نہ گھر گیا، نہ کسی سے ملا۔ اس رات کے بعد دعا سے بھی ملاقات نہیں ہوئی۔ اس رات ان دونوں کے درمیان پھر سے فاصلے دراز ہو چکے تھے، دوریاں اور بڑھ گئی تھیں۔ نہ اس نے بات کرنے کی ضرورت سمجھی، نہ ادھر سے بھی ایسی کوئی کوشش انجام دینے کی سوچی گئی ہوگی۔
وہ ناراض تھی یا اب بھی بے اعتبار؟ شاکر کو کچھ معلوم نہیں تھا اور نہ اسے ابھی کچھ جاننا تھا۔ اس کے دل و دماغ میں بس یزدان خانزادہ تھا، اسے اپنے ملک کو پھر زندگی کی طرف لانا تھا، پھر سے سمن کا قرض چکانا تھا۔ یہ عزم وہ کر چکا تھا، لیکن کب تک یہ وقت بتائے گا۔ ابھی اس وقت بس یزدان کے پاس پہنچنے کی اجرت کے ساتھ بے چینی بھی ہو رہی تھی۔ ہیلمٹ ایک ہاتھ میں دبائے داہنے کندھے پر بیگ کے اسٹریپ لٹکائے اس نے قدم آگے بڑھا دیا۔ اس کے بتائے گئے گھر کے باہر کھڑا وہ سوچ رہا تھا۔ ایک بار پھر ولف اسی یزدان خانزادہ میں تبدیل ہو چکا تھا جسے نہ آرام چاہیے تھا نہ کوئی سکون۔ تنو تنہا کسی کے بھی ساتھ کے بغیر وہ اپنے مقصد کے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ سمن نے اس بار اس کے دل سے کھیلنے کی غلطی کر دی تھی۔ وہ سب جانتی تھی یزدان کی نفسیات کے بارے میں بھی، پھر کیسے اس نے سوچ لیا کہ وہ اس کی موت کو قبول کر لے گا، کسی اور کا ساتھ چاہے گا؟ جس مرد کی کل محبت کا محور صرف وہ تھی، اسی مرد کے جذبات کو وہ سمجھ نہیں پائی۔ وہ اپنے سوچوں میں الجھا ہوا تھا جب کچھ ہی دیر میں دروازہ کھلا اور جیسے اس کی شکل دیکھ کے بوڑھے ملازم نے اسے ایک طرف زمین کے اندر تک جانے والی سیڑھیوں کی طرف جانے کا اشارہ کر دیا۔ وہ سر ہلا کر اسی طرف بڑھ گیا۔ اس سے سیڑھیوں سے اترتے ہوئے شاکر کو کافی جھکنا پڑا تھا۔ سیڑھیوں کے بعد ایک ہال تھا اور دوسری طرف بنا اوپن کچن میں یزدان کھڑا تھا۔ عام سے گھریلو لباس میں وہ فریزر کے پاس کھڑا تھا۔ آ جاؤ۔ اسے دیکھ نہیں رہا تھا مگر جان گیا تھا کون آ چکا ہے۔ شاکر نے بس سر ہلا دیا اور جوتے وہیں اتار کر اس نے فرش پر قدم رکھے۔ ادھر پورے گھر میں فرش ہی فرش بچھے ہوئے تھے۔ کیا لوگے، جوس یا سافٹ ڈرنک؟ وہ اب بھی فریزر میں ہی جھانک رہا تھا۔ شاکر نے کاندھے سے بیگ کا اسٹریپ اتار کر بیگ وہیں فرش پر قدموں کے پاس رکھا۔ جو آپ پلا دیں، سادگی سے کہہ کر اس نے ہاتھ میں لیا ہوا ہیلمٹ وہیں سامنے کچن کے گرے پتھر پر رکھ دیا اور بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے وہ یزدان کے سیدھے ہونے کا منتظر تھا۔ یزدان نے فریزر سے سر نکالا اور ایک کونی سے دروازہ بند کر کے سیدھا ہوا تو اس کی شکل دیکھتے ہوئے شاکر کے دل کو جیسے کچھ ہوا تھا۔ وہ ایک ہفتے میں کیا کیا نہ اپنے ساتھ کر چکا تھا۔ چہرے پر زخموں کے گہرے گہرے کٹس، بڑی ہوئی شیو، سرخ آنکھیں اور چھوٹے چھوٹے فوجیوں والے بال۔ اس ولیے میں وہ یزدان خانزادہ سے کافی مختلف لگ رہا تھا۔ چوٹ کھایا ہوا زخمی ولف، شاکر نے سوچا۔ دل بھلے دکھ رہا تھا مگر چہرہ نارمل ہی رہا تھا۔ یزدان خانزادہ کو ہمدردی سے نفرت تھی تو وہ جتا کر اس کا عتاب جھیلنے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں تھا۔ سامان لائے ہو تم؟ ہاتھ میں پکڑا کین اس کی طرف اچھال کر وہ سرد آواز میں پوچھ رہا تھا۔ شاکر نے فوراً کین کیچ کیا۔ آپ کا حکم میں کیسے ٹال سکتا ہوں؟ اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے مسکرانے کی کوشش کی تھی۔ یزدان نے بس اس کی طرف دیکھا۔ ٹال بھی سکتے ہو، میں اب کسی کو اپنا پابند نہیں کرنا چاہتا۔ اپنا کین کھولتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولتا آہستہ آہستہ چلتا دیوار کی طرف لگے صوفے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ شاکر جانتا تھا اس وقت اس سے کس طریقے سے بات کرنی چاہیے۔ اب یہ مت کہہ دیجیے گا کہ مجھے آپ جاب سے نکالنے والے ہیں۔ اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے وہ اپنا کین کھولنے لگا۔ تم میرے انڈر میں کام نہیں کر رہے ہو، تمہیں جاب سے نکالنا میرا کام نہیں۔ وہ بولتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا، پشت صوفے پر ٹکائی اور پیر پر پیر جما لیا۔ شکر ہے، ورنہ آپ تو روز مجھے جاب سے نکال کر باہر کر دیتے۔ لگاتار مسکراتے ہوئے وہ یزدان کے سامنے والے ہی صوفے پر بیٹھ گیا۔ یزدان نے بس اسے گھورا، پھر سر جھٹک کر بس اتنا پوچھا، خلیل تم سے ملنے آیا تھا؟ کین سے جوس گھونٹ پیتے ہوئے وہ لگاتار شاکر کے چہرے کی طرف بھی دیکھ رہا تھا، جس کے کسی بھی انداز سے یہ ظاہر نہیں ہو رہا تھا کہ وہ بے چین اور مضطرب ہو رہا تھا۔ جی، بس اتنا بولا۔ آنکھوں کو سامنے اس دن کا سارا منظر بھی آ گیا اور اس کی باتیں بھی، اپنے دعا کے بیچ کا جھگڑا اور دوری کی تلخیاں بھی۔ شاکر نے ایک دم سے سر جھٹکا اور کین منہ سے لگا لیا۔ پھر کب ہاتھ میں لا رہی ہے اس سے؟ یزدان کی بات پر اس نے کین ہونٹوں سے لگاتے ہوئے سر خم کیا۔ جب آپ حکم کریں۔ اپنے کین سے گھونٹ پیتے ہوئے وہ اس کے حکم کے تابع تھا۔ یزدان نے سر ہلایا اور صوفے کی پشت پر سر ٹیک دیا۔ چھت پر لگے سیلنگ فین کو دیکھتے ہوئے اس کی آواز سرد و اسپاٹ سی تھی۔ مجھے بس کچھ دن کی مہلت چاہیے جو میں اپنے کام کر سکوں، پھر تم سب آزاد ہو۔ میں تم سب کو آزاد کر دوں گا۔ واسق، مرتضیٰ، تم سب اپنی اپنی زندگی میں لوٹ سکتے ہو۔ میں اب کسی کی زندگی کو اپنی زندگی کے ساتھ باندھ کر نہیں رکھوں گا۔ یہ بات نہیں تھی، زہر تھی، آفت تھی۔ شاکر کے چہرے کا رنگ پہلی بار تبدیل ہوا۔ وہ کین پینا بھول چکا تھا۔ لگاتار یزدان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ اس بات کے پیچھے چھپے مفہوم کو سمجھ چکا تھا۔ آپ نے جنگ پر جانا قبول کر لیا ہے نا؟ وہ اب شوق میں تھا۔ یزدان اس طرح سے اسے بھی خود سے الگ کر دے گا، یہ بات غیر یقینی تو تھی ہی، بہت زیادہ تکلیف دے بھی۔ ہاں، وہ اب بھی سرد و اسپاٹ سا تھا۔ شاکر نے کچھ دیر بس اسے شل سا دیکھا، پھر اس نے فیصلہ کر لیا۔ میں آپ کے ساتھ ہی جا رہا ہوں۔ اس کی آواز میں قطعیت تھی۔ یزدان سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ تمہاری ڈیوٹی میں نے دوسری جگہ لگائی ہے، اس نے اس بار مسکرا کر اس کی ساری ہستی کو ہلا دیا۔ وہ اسے اب اپنے ساتھ بھی نہیں رکھ رہا تھا۔ شاکر کو سخت صدمہ لگا۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، بولا تو آنکھوں میں غصہ تھا۔ وہ ساری دنیا سے الگ ہو سکتا تھا مگر یزدان خانزادہ سے نہیں۔ سنا ولف آپ نے؟ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ میں ہرگز آپ کو یہ اجازت نہیں دوں گا کہ آپ مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھیں۔ کچھ بھی کروں گا مگر آپ کے ساتھ میں ہی جاؤں گا، اور یہ آپ جانتے ہیں میں اپنی بات میں کتنا ضدی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں دکھتی ارادے کی پختگی نے یزدان کو جبڑے بھینچنے پر مجبور کر دیا۔ جان گنوانی ہے اپنی؟ وہ اب دانت پر دانت رکھے دبا دبا گرایا۔ کیوں؟ کیا میں ایک سپاہی نہیں ہوں؟ کیا شہید ہونا میرے لیے باعث فخر نہیں ہے؟ پیدا ہونے پر 100 توپوں کی سلامی بھلے نہیں ملی مگر مرنے کے بعد 100 توپوں کی سلامی دی جائے گی، یہ مجھے بھی اچھا لگے گا۔
اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بہت ہی آرام سے بولا تھا۔ یزدان دونوں کوہنیوں کو گھٹنے پر ٹیک کے آگے کو جھکا بس اسے درشتی سے گھور رہا تھا۔ الٹی کھوپڑی تھا جو اسے کسی موڑ پر چھوڑنے والا نہیں تھا۔ ولف، جس دن آپ نے مجھے 2 نمبر کے چھوٹے لڑکے کو اس چھوٹے سے ہوٹل سے اٹھا کر اپنے ساتھ لا کھڑا کیا تھا، اپنے برابر بٹھا کر مجھے پوری دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولنا سکھایا تھا، ہر ڈر و شر پر قابو پانا سکھایا، اسی دن چھوٹو کی زندگی کا فیصلہ ہو گیا تھا کہ وہ مر جائے گا مگر اپنے ہیرو کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اور یہ سب میں آپ کا احسان اتارنے کے لیے نہیں کرتا ہوں، میں اپنی اس عاشقی سے مجبور ہوں جو مجھے اپنے ہیرو سے ہے۔ مضبوطی سے بولتے ہوئے وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر جھکا بھی۔ یزدان کے ہونٹوں سے بس ایک گہری سانس خارج ہوئی تھی۔ یعنی تم سے چھٹکارا نہیں ہے، تھکان سے کہتے ہوئے اس نے اس بار اپنے جوس کے کین سے گھون بھرا۔ شاکر نے فوری بھویں چڑھائی۔ آپ کب سے مجھ سے چھٹکارا حاصل کرنے کا سوچنے لگے؟ جانتے ہیں، ایک ہفتے سے میں مجنوں بنا آپ کا پتہ ہر گلی کوچے میں ڈھونڈ رہا تھا کہ کوئی مجھے میری لیلا سے ملا دے۔ آپ کو معلوم ہے کہ لیلا کتنی کالی گلوٹی تھی، مگر پھر بھی مجنوں اس کا عاشق تھا۔ آپ تو ماشاءاللہ چودھویں کا چاند ہے۔ اف، یہ زبان! یزدان نے دانت کچکچا لیے۔ لا حول ولا قوت! لاہور پڑھ کر اس نے غصے سے ہاتھ میں پکڑا کین، اسے کھینچ مارا تھا۔ کین سیدھے کھوپڑی میں لگا، مگر مجالے جو ماتھے پر ایک شکن بھی آئی ہو۔ مار لیں، جتنا دل کہے مار لیں، مگر مجھے ذرا بتائیں فرسٹ ایڈ باکس کہاں یہاں مل سکتا ہے؟ پیشانی سہلاتے ہوئے وہ جو مسکرا کر پوچھا گیا۔ یزدان نے بھویں چڑھائیں۔ تمہیں کیا کرنا ہے؟ وہ کیا ہے نا، مجھے اپنی لیلا کے چاند سے چہرے پر زخم اچھے نہیں لگتے، وہ بول کر تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا، کہیں اس بار وہ میز کی کھینچ کر اسے نہ دے مارے۔ کچن کی طرف وہ دوڑ کر بھاگا تھا۔ یزدان نے بس گھورنے پر اسے اکتفا کیا، کچھ کہا نہیں۔ تھوڑی دیر بعد سر پھر سے صوبے کی پشت سے ٹکا کر وہ سیلنگ فین کی طرف دیکھنے لگا۔ سوچوں میں بھی تو ایسی گردش ہو رہی تھی۔ یہ وقت اور حالات کی گردش کس موڑ پر لے کے جائے یہ کوئی نہیں جانتا۔ تھوڑی دیر میں شاکر خود ہی ڈھونڈ ڈھانڈ کر مرہم پٹی لے آیا تھا۔ وہیں یزدان کے پاس ٹکا، بھیگی وائپ کو آنکھوں کے پاس خراب ہوئے زخم پر رکھا۔ تیز جلن ہوئی مگر وہ بھی حس و حرکت بے پڑا تھا۔ بگ باس آپ کے لیے بہت پریشان ہے، بہت احتیاط سے اس کی آنکھ کے پاس خون صاف کرتے ہوئے اس نے کہا۔ میسج سینڈ کر دیا؟ تم مجھے بتاؤ اس دن خلیل سے تمہاری کیا بات ہوئی؟ چھوٹے سے جملے میں بات سمیٹ کر اس نے موضوع تبدیل کر دیا تو شاکر بھی الرٹ ہو گیا۔ اب پاگل تھا کیا کہ دھیرے دھیرے سارے خاندان کی باتیں کرتے ہوئے وہ بنا خاندان کا ہو جائے؟ یزدان جس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا تھا، اگر اس نے ذرا سا بھی ذکر چھیڑا تو اس جلدی تپتی دوپہر میں وہ گھائل پڑا سڑک پر ہوگا، یہ یقین تھا۔ اس لیے اب صرف اپنی اور خلیل کے درمیان ہوئی اس دن کی بات کو بتاتے ہوئے وہ اب سنجیدگی سے اس کے زخموں پر مرہم بھی رکھ رہا تھا۔ تمہارا بھائی؟ بات جب بھائی تک آئی، خاموشی سے سب سنتے یزدان نے پٹ سے آنکھیں کھول دی، سیدھا ہوا اور گھوم کر شاکر کا چہرہ دیکھا۔ آپ نہیں جانتے یہ بات؟ شاکر نے بغور اس کا چہرہ دیکھا تو یزدان کے پیشانی پر بل پڑے۔ اس طرح مت دیکھو مجھے۔ وہ برہم ہوا تو شاکر فوراً معصوم بنا۔ میں دیکھ رہا تھا بینڈیج کس اینگل سے لگاؤں۔ ہاتھ میں لیا ہوا بینڈیج ادھر ادھر سے دیکھتے ہوئے وہ ولف کی نظروں کی سرد تپش سے بچنے کی کوشش کرتا رہا، مگر وہ اس قدر اسے گھور رہا تھا کہ اچھا سوری، مان لیتا ہوں کہ خلیل کی بات سن کر میں نے سوچ لیا تھا کہ آپ شاید یہ بات جانتے ہیں اور مجھ سے کیوں چھپا کر رکھا یہ مجھے جان دیں۔ اس نے جیسا پست ہو کر کہا، پھر ساری بات مکمل کر کے بے چارگی سے یزدان کی طرف دیکھا جس کی پیشانی کے بل کم ہو گئے تھے۔ بینڈیج اس اینگل سے لگاؤ کہ وضو کرتے ہوئے نکالنے میں پریشانی نہیں ہو۔ سر ایک بار پھر صوبے پر ٹکاتے ہوئے سنجیدگی سے بولا گیا تو شاکر ہولے سے مسکرا دیا، پھر بینڈیج کا ریپر پھاڑتے ہوئے بولا، تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے اس کی بات میں کتنی سچائی ہوگی؟ آنکھ کے نیچے گال اور ناک والے حصے پر بینڈیج احتیاط سے لگاتے ہوئے اس نے سرسری سے لہجے میں پوچھا، پر اب دل ذرا بے چین تھا کہ اس کی بات میں کتنی سچائی ہے۔ وہ کہہ رہا ہوگا تو بات میں سچائی ہی ہوگی۔ اہم یہ ہے کہ تمہارا بھائی کدھر ہوگا، کون ہوگا، کیونکہ پپا کی اطلاع کے مطابق پولیس ریکارڈ میں درج ایکسیڈنٹ کیس میں تمہاری امی کا جب ایکسیڈنٹ ہوا اور موت ہوئی تو ان کے پاس کوئی بچہ نہیں تھا۔ دھیرے دھیرے بولتے ہوئے یزدان کی پیشانی پر سوچوں کا جال بھی تھا۔ ہو سکتا ہے میری امی نے جس طرح مجھے میرے باپ سے چھپا کر خالہ کو سونپ دیا تھا، اسی طرح انہوں نے اس بچے کو بھی کسی اور کو دے دیا ہو۔ یزدان نے گردن موڑ کر شاکر کی طرف دیکھا۔ اضطراب کی لہریں اس کے چہرے پر جاگ چکی تھی۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا اور اس نے گھوم کر شاکر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہارا بھائی اگر زندہ ہے تو میں اس سے تمہیں ضرور مل پاؤں گا۔ اپنے ہاتھ میں دبے شاکر کے ہاتھ کو دبوچے ہوئے وہ اس کے لیے وہی ولف تھا جس کی ہر بات، ہر وعدے پر شاکر آنکھ بند کر کے یقین کر سکتا تھا۔ ہم دونوں مل کر اسے ڈھونڈ نکالیں گے، خلیل اور اجلال کی موت کے ساتھ۔ شاکر نے اپنا دوسرا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا تو یزدان نے پلکوں کو خم دے کر اس کے ہاتھ پر دباؤ دیا۔ پانچوں انگلیاں برابر نہ سیں، مگر یہ جب مل کر مٹھی بنتی ہیں تو ان کی طاقت ایک دوسرے میں مل کر سامنے والے کا منہ بھی توڑ دیتی ہے۔ آؤ تیار ہو جاتے ہیں، اب وقت ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ولف کی طرف دیکھتے ہوئے شاکر نے گردن ہلائی تو وہ اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے ساتھ شاکر بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ ہی دیر میں شاکر کا لایا ہوا بیگ کھلا پڑا تھا اور ایک طرف کمپیوٹر کے آگے بیٹھے ہوئے وہ دونوں اس رات کی ساری تصویریں دیکھ رہے تھے جس رات سلطان سے لوگوں کے مٹ بھیڑ ہوئی تھی۔ سلطان کا کیا کرنا ہے؟ ایک ہاتھ میں لیا ہوا کیمرہ چیک کرتے ہوئے اس نے پوچھا تو ولف کے چہرے پر سرد مہری چھا گئی۔ ابھی زندہ رکھنا ہے، اسے موت اتنی آسانی سے نہیں ملنی ہے۔ لیپ ٹاپ سے چند ویڈیوز اور فوٹوز کو وجدان صاحب کو سینڈ کرتے ہوئے آواز میں برف سے ٹھنڈک تھی۔ شاکر نے کیمرے کو کھولتے ہوئے پلکیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔
اتنی دیر سے وہ اس کے ساتھ تھا، مچالے جو نرمی کا ایک سایہ بھی اس کے چہرے پر دکھائی دیا ہو۔ ایسا لگ رہا تھا وہ مدتوں سے مسکرایا بھی نہیں ہو۔ وہ پھر سے اپنے اسی خول میں سمٹ گیا۔ شاکر نے چند پل اسے چپکے دیکھا۔ کچھ لوگ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں نا کہ وہ اس محبت میں ہمارا ہی دل دکھانے کا سبب بن جاتے ہیں، لیکن ایسا وہ نادانی میں کرتے ہیں۔ ان کا مقصد ہمیں خوش رکھنے کا ہوتا ہے، پر ان کا عمل دل دکھانے کا سبب بن جاتا ہے۔ دانستان یزدان کو دیکھنے سے بچنے کے لیے اس نے بیگ کے اندر جھانکنا شروع کر دیا، جسے کچھ ڈھونڈ رہا ہو۔ یزدان نے گردن گھما کر بغل میں بیٹھے شاکر کو دیکھا۔ ایک بات آج اور ابھی سے اپنے دماغ میں بٹھا لو، یہاں میرے سامنے سمن کی بات بھی نکالنے کی کوشش کی تو ادھر سے تمہیں نکال باہر کر دوں گا۔ میرا پتہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہوئے تمہیں سالوں بیت جائیں گے۔ اپنی ٹھنڈی نگاہ سے اسے گھورتے ہوئے اس کی آواز برہم تھی۔ بیگ فوری پرے کر کے وہ ولف کی طرف گھما۔ نہیں ولف نہیں، ایسا مت کیجیے گا، مجھے اپنے ساتھ رکھیے، مجھے بھی شہید ہونا ہے، مجھے آپ کے بغیر ہیرو نہیں رہنا ہے۔ اس کے گھٹنوں کو دونوں ہاتھوں سے ہلاتے ہوئے وہ لگاتار شروع ہو گیا۔ کون کہتا ہے وہ اتنا کڑیل جوان سپاہی تھا جو وقت پڑنے پر خونخوار ہو جاتا تھا؟ اب بھی اس کے سامنے وہ وہی 17-18 سال کا چھوٹو بن جاتا تھا۔ شاکر یہ بچپنا کب چھوڑو گے تم؟ ناٹک بند کرو اپنا، اکتا کر کہتے ہوئے اس نے شاکر کا ہاتھ اپنے گھٹنوں سے ہٹا دیا تھا۔ شاکر نے منہ پھلایا۔ ناٹک نہیں ہے یہ، ہیرو کے روپ میں اب ہم بیکار ہو چکے ہیں، ہماری سٹوری اب بور ہو گئی ہے، تو ایک اچھے سپاہی بن کر ہم شہادت کا جام پی لیتے ہیں۔ ادھر وہ ایڑا واسق تو ہے ہی، ہیرو بن کر چمک رہا ہے۔ اس بار یزدان نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورا۔ اب یہ کون سی بکواس ہے؟ اس کے گھورتے ہوئے کہنے پر شاکر نے وہ بھی معصومیت چہرے پر سجا لی۔ یہ بکواس نہیں ہے ولف، سچ ہے۔ ہماری ہیرو پنتی بیکار، ہمارا رومانس فضول، اب تو بیویاں بھی روٹھ گئی ہیں، پر پھر اب ان دونوں کا کیا؟ بنداس ہو کر شہید ہوتے ہیں۔ یزدان نے اس کی ساری باتوں میں بس ایک بات پر غور کیا۔ تو کیوں ناراض ہو گئی ہے؟ کیا کیا تم نے؟ یہ پوچھنا تھا کہ شاکر نے سختی سے آنکھیں میچ کر کھولی، اس لیے کہتے ہوئے جوش مہنگا پڑ جاتا ہے۔ ولف سے اب سالے صاحب کے رتبے پر فائز ہو کر وہ اسے گھور رہا تھا۔ وہ کیا ہے نا ولف، اس دن چھوٹی سی گڑبڑ ہو گئی تھی، اپنی کان کی لو سے ہلاتے ہوئے وہ بہت محتاط تھا۔ کیسی گڑبڑ؟ یہ پوچھتے ہوئے پیشانی پر شکن پڑی۔ شاکر نے ہونٹ سے سانس خارج کی، سیدھے ہو کر بیٹھا، پھر مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، اس دن دعا نے ساری بات سن لی تھی، کیونکہ اس نے آہستہ آہستہ خلیل سے لے کر اپنے اور درمیان کی ساری باتیں اسے بتا دی۔ کافی کچھ بیچ میں سینسر بھی کرنا پڑا، اب اتنا بھی بے شرم نہیں تھا کہ ان لمحات کی تفصیل بھی بتا دیتا۔ یزدان نے سب سنا، سب سمجھا، پھر سانس لے کر سر جھکایا، انگوٹھی اور انگلی کی مدد سے بھموں کے بیچ کے حصے کو دبا کر کچھ دیر سر میں ہونے والے درد کو دبایا، پھر سیدھا ہو کر شاکر کو دیکھا۔ اسے سچ بتا دو شاکر، جھوٹ جب سامنے آتا ہے تو رشتوں میں گھلے ہوئے زہریلے راز بہت درد دے دیتے ہیں۔ دل توڑنے کی اذیت ہر زخم پر بھاری ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی بھوری آنکھوں میں عذاب سا اترا ہوا تھا۔ اس کا دل بھی تو ٹوٹا تھا، بہت بری طرح سے۔ خود سے زیادہ اپنے عشق کی بے وقتی نے وہ زخم دیے تھے جو شاید کبھی بھر نہ پائے۔ نہیں ولف، رشتوں میں جھوٹ سے نہیں، بے اعتباری جیسا زہر کے پگھلنے سے رشتے زہریلے ہو جاتے ہیں۔ جو انسان آپ کو خود سے زیادہ جاننے کا دعویٰ کرے، آپ پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کرنے کی 1000 دلیل آپ کو پیش کرے، اور ایک ہی جھٹکے میں وہ اعتبار کا دھاگا خود سے توڑ دے، تو آپ کی ہر صفائی دینے کی کوشش میری نظر میں اپنی محبت کی توہین ہے۔ میں دعا کو کوئی صفائی نہیں دوں گا، وہ خود مجھ پر دوبارہ اپنا اعتبار قائم کرے۔ مضبوطی سے اپنی بات کہی اور مڑ کر وہ پھر سے بیگ سے اپنا مطلوبہ شاپر نکالنے لگا۔ یزدان نے بس کچھ دیر اسے دیکھا، پھر سر جھٹک دیا۔ کچھ بولنے کی اب ضرورت ہی نہیں تھی۔ طوفان کی دھار بھلا کس نے موڑی ہے؟ وقت کی بے رحمیوں سے بھلا کون بچ پایا ہے؟ ہو گیا ہوں قتل بے رحمی سے ان کے سامنے، حیف ان لوگوں جن لوگوں کو اپنا پاسبان سمجھا تھا میں۔ گرمی اور حبس جیسے سارا شہر تپش اور گھٹن میں مبتلا تھا، جب کچھ دن پہلے ہوئے حادثے کی تحقیقات کرتے ہوئے پولیس اہلکاروں کی تعداد نے اس جگہ پر ریڈ ماری تھی جس کے انکشاف نے سارے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اسی رپورٹ کو میڈیا لگاتار ٹی وی پر دکھا رہی تھی۔ خاموش رات میں اس رات کے انجان لوگوں کے ذریعے کیے گئے حملے سے متاثر ہوئی وہ جگہ، جس جگہ پر ایک دم سے پولیس نے ریڈ ماری، ایک دم سے اس جگہ سے سینکڑوں کی تعداد میں ہتھیار برآمد ہوئے، اور ایک دم سے ہی انڈر ورلڈ مافیا سے جڑے سلطان کا نام شہر کے ہر فرد کے زبان پر جا گیا تھا۔ لوگ انگشتے بدندا تھے۔ ہر نیوز چینل پر گرما گرم اس خبر کی لائیو ٹیلی کاسٹ چل رہی تھی کہ شہر سے دور آخر شہر کی جانی مانی ہستی اجلال خانزادہ کی ملکیت والے ولا پر سلطان کیوں چھپا ہوا تھا؟ وہاں سے غیر قانونی اسلحوں کی اتنی زیادہ تعداد کیا کر رہی تھی؟ پولیس تحقیقات کر رہی تھی، اور آج کمشنر وجدان پریس کانفرنس میں اس کا جواب دے رہے تھے۔ ڈائس پر لگے ڈھیروں مائک میں بولتے کمشنر وجدان کیمروں کے فلیش لائٹس میں نہائے۔ کمشنر وجدان کے چہرے پر بھلے سنجیدگی تھی، مگر بھوری آنکھوں میں آگ سی تپش تھی۔ میڈیا کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے ان کی آنکھوں کے سامنے بہت سالوں کے پہلے اس روز کا منظر اب بھی زندہ تھا۔ کل اجلال کا وقت تھا اور اب ان کا وقت شروع ہو گیا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے سر، اس کیس میں اجلال خانزادہ کا سچ میں ہاتھ ہے یا انہیں پھنسایا جا رہا ہے؟ بھیڑ میں موجود افراد میں سے کسی رپورٹر نے ان سے سوال کیا تو وہ زہر خند سا مسکرائے۔ آپ سب کو کیا لگتا ہے اس شہر کے ایک پاورفل شخص کو کوئی اتنی آسانی سے پھنسا سکتا ہے؟ جس شخص کی خود کی ذاتی سیکیورٹی اتنی زیادہ ہو، کیا کسی بھی شخص کی پہنچ وہاں تک ہو سکتی ہے کہ وہ سلطان جیسے شخص کو اجلال خانزادہ کے ولا میں رکھ کر چھپا دے؟ لگاتار کیمرے کی طرف دیکھتے ہوئے ان کی بھوری آنکھوں میں طوفان سا چھپا ہوا تھا۔ تو پھر یہ سلطان کہاں ہے؟ پھر سے سوال ہوا اور وہ اسی مسکراہٹ کے ساتھ بولے،
یہ سوال آپ سب اجلال خانزادہ صاحب سے کیوں نہیں کرتے؟ آپ سب جانتے ہیں کچھ ماہ پہلے ہی اچانک سے سلطان ملک سے بھاگ جانے کی خبر منتشر ہوئی تھی۔ پھر اچانک سے ایک انڈر ورلڈ کے ڈان ان کے ولا میں اتنے دن سے رہ رہا تھا اور پولیس کی ریڈ پڑنے سے پہلے وہ غائب ہو گیا۔ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ ان کے ہونٹوں کی مسکراہٹ میں زہر ہی زہر گھلا ہوا تھا، فلیش لائٹس میں چمکتی بھوری آنکھیں گلابی بھی ہو رہی تھیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے انہیں پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہو، پولیس کا ہی ہاتھ ہو اس میں۔ آخر آپ کی بھی دشمنی اجلال خانزادہ سے تھی، سالوں پہلے آپ نے ان پر ریپ کا کیس بھی کیا تھا۔ اس بار کمشنر وجدان نے اس رپورٹر کو غور سے دیکھا۔ وہ اجلال کے انڈر میں کام کرنے والا بکاؤ میڈیا تھا۔ وہ مسکرائے اور سر کو ذرا سا خم کیا۔ آپ صحیح ہیں، میری اور اجلال خانزادہ کی کبھی نہیں بنی، یہ آپ سب جانتے ہیں، مگر بہت سال پہلے وہ اس کیس سے بری ہو گئے تھے۔ قانون نے انہیں آزاد کر دیا تھا اور میں قانون کا پاسبان ہوں۔ میرے خیال میں اس شہر کا ہر فرد جانتا ہے کمشنر وجدان خانزادہ نے کبھی قانون کا دائرہ نہیں توڑا۔ وہ یوں تو سب سے مخاطب تھے، مگر بھوری آنکھیں رپورٹر کے چہرے پر گڑی ہوئی تھیں۔ ان کی نگاہوں کی سرد موری سے رپورٹر بغلے جھانکنے لگا۔ آپ سب کو بتا دوں، یہ مجھ سے متعلق کیس نہیں ہے، یہ ہمارے ملک سے کھلواڑ کرنے کا کیس ہے، یہ ملک سے دغا بازی کرنے کا کیس ہے، یہ غداری کا کیس ہے۔ اس شہر کے معزز فرد میں سے ہیں اجلال خانزادہ، پر پھر بھی ان کے ولا سے جرم کے نشانات ملنا۔ اب جب وہ شک کے گھیرے میں آئے ہیں تو انہیں ان سب کے سوالوں کے جواب دینے ہی ہوں گے، انہیں اپنے ہر کام کا جواب دینا ہی ہوگا۔ انہوں نے ایک بار پھر کیمرے کی طرف دیکھا جہاں جیسے وہ اجلال سے مخاطب ہو رہے تھے۔ پوری آنکھوں میں سرد سی تپش تھی۔ ٹھیک انہیں پلوں میں اسی پریس کانفرنس سے دور اجلال مینشن کی عمارت کے اندر سے پھوٹتی روشنیوں اور آوازوں کے شور سے فضا میں بلند ماحول میں سخت تناؤ چھایا ہوا تھا۔ ہر شے جیسے سلگ رہی تھی، ہر شخص اپنی شر کے ہاتھوں شکست کھا کر چوٹ کھایا ہوا تھا۔ تمہارے ہوتے ہوئے بھی وہ ہماری ناک کے نیچے سے سلطان کو نکال لے گیا، تم سب کے ہوتے ہوئے بھی پولیس یہاں تک آ پہنچی، اور اب میرا نام اس شہر میں اچھالا جا رہا ہے۔ اپنے سامنے کھڑے خلیل کو گھورتے ہوئے ان کی بھوری آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ لگاتار ملتی ہار پر ہار سے وہ زخمی ہوئے جا رہے تھے۔ اب یہ بدنامی، چند ماہ بعد الیکشن ہے اور اس سے پہلے ان کا نام اچھلنا، اجلال خانزادہ آتش فشاں کی طرح منتشر ہو رہے تھے۔ تم سب کے سب حرام خور ہو، تم سب کو میں بس اسی لیے پیسے دیتا ہوں کہ کوئی آئے اور میری ساری سیکیورٹی کو مارے اور میرے خاص آدمی کو نکال لے جائے، اور اب تم لوگ کہو ہمیں نہیں معلوم کہ آنے والے کون تھے۔ وہ وہاں موجود اور بھی لوگوں پر برس رہے تھے، آنکھیں خون آلود ہو رہی تھیں۔ ایک طرف کھڑا خلیل جبڑے تانے ان کی لان تان سن رہا تھا، مگر اس نے منہ نہیں کھولا۔ یہ بھی نہیں بتایا کہ اسے کسی کا میسج آیا تھا، وہ اس شخص سے خود نمٹ لے گا۔ اسے اجلال سے نہیں، پہلے اس شخص سے نمٹنا تھا جس نے اس کے ہاتھ میں شکست کی ڈور تھما دی تھی۔ وہ کمشنر اس لمحے کے انتظار میں تھا۔ اتنے سالوں سے میں نے کبھی اسے ایک موقع بھی نہیں دیا اس کے ہاتھ مجھ تک پہنچ پائے۔ بڑے سے بڑے جرائم انجام دیے، مگر اس شہر کے ایک فرد کو بھی کبھی خبر نہیں ہوئی، اور آج وہ ایک بار پھر خلیل کی طرف مڑے جو سر جھکائے ہوئے تھا، چہرے پر پتھروں سے سختی تھی۔ جانتے ہو تو میرا کتنا نقصان ہو رہا ہے؟ میرا نام اس کیس میں آنا مطلب مجھے الیکشن میں ٹکٹ نہیں ملنا، مجھے اس ملک کا حاکم بننا ہے، حکومت کرنی ہے مجھے یہاں، سمجھے تم خلیل؟ انہوں نے بڑھ کر اس کا گریبان تھاما، تھاڑ کر کہا اور پھر زور کا جھٹکا دیا تھا۔ باس، کچھ دن صبر کر لیں، یہ کیس بھی دب جائے گا، آپ کو ٹکٹ بھی مل جائے گا، بس آپ خاموش رہیں، میں سب سنبھال لوں گا۔ وہ نیلی آنکھوں میں سرخی لیے اجلال کی طرف دیکھتا مضبوطی سے بولا، نہیں خلیل نہیں، اس کیس کو کیسے دبانا یہ میں سوچ چکا ہوں، تم صرف اس سلطان کو ڈھونڈو، زمین کے کسی بھی حصے میں ہو، مگر اسے ڈھونڈ نکالو۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر منع کیا، اسے حکم دیا، پھر وہاں موجود ہر آدمی کو ایک ہاتھ سے جانے کا اشارہ دے کر صوفے پر بیٹھ گئے۔ ایک ایک کر کے سب نکلتے چلے گئے، اب صرف خلیل رہ گیا تھا۔ اوکے باس، خلیل نے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے سر ہلایا، پھر بار کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ اجلال کے لیے پیک بنا کر وہ ان کے قریب آ گیا۔ وہ ان کے سامنے گلاس رکھنے ہی لگا تھا جب اجلال ٹھنڈی آواز میں بولے، اب اس کمشنر کی موت ضروری ہو گئی ہے۔ ان کی باتوں کی آگ نے جیسے کمرے کی تپش کو بھی بڑھا دیا تھا۔ باس، خلیل بری طرح سے ٹھٹا کیا تھا، کچھ دیر کو بالکل ساکت۔ اجلال کی آنکھوں میں آگ ہی آگ دہکی ہوئی تھی۔ بس بہت ہو گیا یہ لکا چھپی کا کھیل، اب میں اپنے کسی دشمن کو بھی چھوڑنے والا نہیں، مرے گا اس کے خاندان کا ایک ایک فرد مرے گا، اور سب سے پہلی شروعات اسی کمشنر سے ہوگی۔ انہوں نے جیسے آج سارا کھیل ہی ختم کر دینے کی سوچ لی تھی۔ خلیل چپ سا ہو گیا تھا، وہ سو چکے تھے تو کھیل اب یہیں سے شروع ہوگا۔ اس آگ میں اب کون جلے گا اور کون فتح حاصل کرے گا یہ سمجھنا مشکل تھا۔ مشروب سے بھرے گلاس کو ہتھیلی میں دبوچے ہوئے وہ دباؤ ڈالتے لگاتار سرد آواز میں بولتے جا رہے تھے، کمشنر مرے گا، اور پھر اسی طرح میں اس کی شہادت والے روز اسی طرح کی پریس کانفرنس میں تب اس شہر سے مخاطب ہوں گا۔ بہت افسوسناک حادثہ ہوا کہ کمشنر وجدان مافیا گروہ کے ہاتھوں بے دردی سے قتل کر دیے گئے۔ ہم نے اپنا ایماندار اور فرض شناس کمشنر کھو دیا۔ سوچو خلیل، اس لمحے میں جب وہ دفنایا جائے گا اور اسے بندوقوں کی سلامی دی جائے گی تو میرا دل کہے گا کہ کاش یہ بندوقیں میں اس کے مردہ جسم پر اتار دوں، کاش میں ساری دنیا کے سامنے اسے قتل کر سکتا۔ نفرت سے بولتے ہوئے اجلال کے ہاتھوں کا دباؤ گلاس پر بڑھتا ہی جا رہا تھا، یہاں تک کہ شیشے نے ان کی قوت کے آگے سر ٹیک دیا۔ چھن سے ایک مدھم سا شور ہوا اور گلاس ٹوٹ کر اجلال کے ہاتھوں میں گھس گیا۔ خلیل نے بس ان کی طرف دیکھا، اپنے ہاتھ سے کانچ کے ٹکڑے جھٹکتے ہوئے اجلال نے سر اٹھایا، تم کہہ رہے تھے تم اپنے بیٹے کو ادھر لاؤ گے؟ اب ان کی سرخ آنکھوں میں زہر سے کاٹتی خلیل نے پلکوں کو خم دیا، وہ ادھر آئے گا اور ضرور آئے گا،
اس کے یقین پر اجلال نے بس سر ہلا دیا، پھر اپنے زخمی ہاتھ کی طرف دیکھا۔ ہاتھ سے اب ان کے خون بہ رہا تھا۔ خلیل نے اپنے کرتے کی جیب سے رومال نکالا اور ان کے قریبی اکڑوں بیٹھ کر اجلال خانزادہ کے زخمی ہاتھ پر رومال باندھنے لگا۔ ابھی یہ خون ضائع نہیں ہونا چاہیے، ابھی تو اسے بہت سا تاوان ادا کرنا ہے۔ اجلال خانزادہ نے اس کے بے تاثر صورت دیکھتے ہوئے پوچھا، ابھی کہاں ہے تمہارا بیٹا؟ خلیل نے رومال ان کے ہاتھ پر باندھتے ہوئے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں شاطر چمک تھی۔ ابھی یزدان خانزادہ سے ملنے گیا وہ۔ یزدان خانزادہ کو یہ یقین دلانے کہ سب کچھ اس کے پلان کے مطابق ہو رہا ہے۔ وہ مجھ سے ہاتھ ملانے والا ہے۔ مطلب؟ اجلال خانزادہ کو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ خلیل بس ہولے سے مسکرایا۔ مطلب کچھ نہیں سائیں، بس آخری بازی کا آغاز ہو چکا ہے۔ اپنا کام ختم کر کے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اجلال خانزادہ نے ہاتھ میں بندھا رومال دیکھا، پھر کھڑے ہو گئے۔ خلیل کو اپنے بیٹے سے کہا اس کی وفاداری کا پہلا مرحلہ تب مکمل ہوگا جب وہ یزدان خانزادہ کو گولی مارے گا۔ انہوں نے اپنی بات مکمل کی اور خلیل نے پلکیں خم کر دیں۔ وہ سر ہلا کر اس ہال روم سے نکلتے چلے گئے تھے، اپنے پیچھے سرد جنگ کی شروعات کی وحشتناک خاموشی چھوڑ کر۔ مغرب کی طرف بڑھتا سورج بادلوں کی آڑ میں چھپ کر گم ہوا تو دیواروں پر دھوپ ڈھلنے لگی تھی۔ گرمی کی وجہ سے واسق کے بنگلے کے چھوٹے سے باغ کے پھول ہی نہیں، ہر شے مرجھائی ہوئی سی تھی۔ جب باہر کے ہر موسم سے بے خبر اریبہ آہستہ آہستہ چلتی اپنے بیڈ روم میں داخل ہوئی تھی، ٹیڈی بنے پرنٹڈ سوٹ، سفید پاجامے اور فل سلیوز والے نیلے ٹاپ میں بالوں کو اونچا سا باندھ کر کیچر میں جکڑے اریبہ بالکل گھریلو حلیے میں تھی۔ چہرے پر کھلی کھلی سی مسکراہٹ اور بھوری آنکھوں میں چمک۔ ہاتھ میں لیا ہوا کپ خوشی سے دیکھتے ہوئے وہ بیڈ تک آ گیا جدھر اس اے سی کی ٹھنڈک میں واسق بے خبر سویا ہوا تھا۔ مجھے کہا جاتا ہے اور خود سونے کا ریکارڈ توڑ ہے۔ کافی منہ بنا کر واسق کا گھورا ہاتھ میں لیا ہوا کپ پہلے سائڈ ٹیبل پر رکھا اور پھر بیڈ پر چڑھ کر وہ اونھے منہ سوتے واسق کے قریب ہوئی۔ اس کی نگاہیں سوئے ہوئے واسق کے چہرے پر جمی تھیں۔ سوتے ہوئے وہ کتنا اچھا لگ رہا تھا۔ وہ ہولے سے مسکرائی۔ ادھر وہ اتنا مصروف رہا تھا کہ اس کے پاس اپنی نیند بھی پوری کرنے کا وقت نہیں تھا۔ رات لیٹ آتا اور صبح پھر گھر سے غائب ہو جاتا، لیکن آج جب سے ڈیوٹی سے آیا تھا تب سے سویا ہوا تھا۔ اریبہ اس کی نیند سے اب بور ہونے لگی تھی۔ رات سے لے کر دوپہر تک سوئی تھی، اب خود کو تو نیند نہیں آنے والی تھی، اس لیے واسق کا سونا بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ واسق! تیز آواز میں اس نے واسق کو صرف پکارا ہی نہیں، اس کا شانہ بھی جھنجھوڑ دیا تھا۔ کیوں پریشان کر رہی ہو؟ سونے دو یار۔ ذرا سا آنکھ کھول کر خود پر جھکی اریبہ کو گھورا، پھر جھنجھلا کر اس نے تکیے میں اور پھر سر گھسا لیا تھا۔ اریبہ نے منہ بنا کر اسے دیکھا، پھر ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ دل تو کہہ رہا تھا کس کر ایک لگا دے، پر وہ ایسی شوخیوں پر برا مان جاتا تھا، اس لیے ہاتھ مارنے سے پرہیز کرتے ہوئے کچھ اور سوچا۔ ایک ترکیب سوچی تو شرارت سے بھوری آنکھیں اور بھی جگمگا گئیں۔ اس نے ادھر ہی تکیے پر پڑا اپنا موبائل اٹھایا، جلدی جلدی اسکرین ٹچ کرتے ہوئے الارم سیٹ کیا، پھر نچلا لب دانتوں تلے دبا کر آہستگی سے اس نے موبائل واسق کے کان کے پاس رکھا تھا۔ چند سیکنڈ گزرے، پھر تیز میوزک سے واسق کے کان پھٹے تھے۔ اب یہ کیا ہے؟ وہ اپنا کان چھوتا اٹھ کر بیٹھ گیا، نیند بھری آنکھوں سے گھٹنوں کے بل بیٹھتی ہنستی اریبہ کو گھورا تو اس نے فوراً گردن اکڑائی۔ یہ تمہیں اٹھانے کا طریقہ تھا؟ چلو سیدھے سے اٹھ جاؤ، میں بور ہو رہی ہوں۔ گردن اکڑا کر روب سے حکم دیا تو واسق نے دانت کچکچائے۔ خود سارا دن سوتی رہتی ہے، مگر واسق کی نیند اسے قطعی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ ادھر وہ گھر آتا، ادھر وہ شروع ہو جاتی، کچھ بنا کر دو، کہیں گھمانے لے چلو، اور کچھ نہیں تو میرے ساتھ باتیں کرو۔ واسق اس دوران اس کے ناز نخرے اٹھاتے ہوئے پک سا گیا تھا۔ اب بھی اسے گھورتے ہوئے وہ تاؤ سے بولا، پوری رات ڈیوٹی دے کر آیا، پھر صبح بھی بھاگا گیا، اور اب تم سونے مت دو مجھے۔ نہ جانے کون بیویاں ہوتی ہیں جو شوہر کے آرام کا بھی خیال رکھ لیتی ہیں۔ چھیڑ کر کہتے ہوئے اس نے تعصب سے سر بھی جھٹکا۔ اس کے نصیب میں اریبہ جیسی آفت جو آئی تھی۔ دوسری بیویاں کرتی ہوں گی خیال، کیونکہ وہ میری جیسے پرنسس نہیں ہوتی نا۔ ہائے رے کہ غرور! اریبہ ساری زندگی اس غرور سے نکل نہیں سکتی۔ اس کے نخرے برداشت کرنے کے لیے اللہ اسے صبر دے۔ واسق نے ایک بار پھر خود پر رحم کھایا اور سر پھر سے تکیے پر ڈھلکا دیا۔ میڈم پرنسس، بندے کو 1 گھنٹے اور سونے دے، پھر جو کہو گی مان لوں گا۔ کہتے ہوئے اس نے آنکھیں بند کر لی۔ نیند کا غلبہ طاری تھا۔ نو وے! بندہ بندی کے ہاتھوں کی گرما گرم چائے پی کر دیکھے کیسی بنی ہے۔ اس کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے اس نے واسق کو ایک لمحے کو حیران کر دیا۔ وہ متعجب سا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اریب، تم نے میرے لیے چائے بنائی ہے؟ یہ بات ایسی تھی جیسے امریکہ کا صدر جانا۔ اپنی آنکھیں بڑی بڑی کر کے وہ شوق سے اریبہ کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں، بہت محنت سے یوٹیوب پر دیکھ کر چائے بنانی سیکھی ہے۔ وہ پرجوش سی ہو گئی، آگے بڑھ کر سائڈ ٹیبل سے کپ بھی اٹھا لیا۔ ریئلی؟ واسق اب بھی حیران تھا، پر اب خوشی بھی اور حیرت بھی چھائی تھی۔ ہاں، وہ میں کل ایک ڈرامہ دیکھ رہی تھی تو وائف اپنے ہسبینڈ کو ٹی بنا کر دیتی ہے، پھر وہ خوش ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ اسے ڈنر اور شاپنگ پر لے جانے کو بولتی ہے۔ ہسبینڈ اسے ڈنر پر لے جاتا ہے، شاپنگ کراتا ہے۔ اب تم بھی یہی کرو گے؟ گڈ! اچھا ہوا کھانا بناتے میں نہیں دیکھا، ورنہ کھانا بنانے کی عوض میں تو ہیروئن جان بھی مانگتی۔ تم کیوں پیچھے رہتی؟ واسق نے گہری سانس بھری، مسکرا کر کہا، پھر چائے کے کپ کی طرف دیکھا جس میں اللہ جانے کون سے رنگ کی چائے بھری ہوئی تھی۔ واسق، چائے پیو نا۔ وہ بڑی ادا سے مسکرائی۔ ضرور اس کی ہیروئن بھی ایسی ہی مسکرائی ہوگی، واسق سوچ کر دل میں ہنسا۔ اس طرح تو تم زہر پلا دو تو بھی پی لوں۔ ایک آنکھ دبا کر اس نے پھر سے چائے کا کپ دیکھا، جس سے پینا زہر سے ہی متشابہ تھا۔ واسق، یو آر سو رومانٹک! اریبہ خوشی سے نہال ہو گئی۔ اریب؟ اس کا کیا نام ہے؟
اس نے چائے کا کپ اریبا کو دکھاتے ہوئے ایک بار تصدیق کر لینا ضروری سمجھا کہ یہ چائے ہی ہے نا, وہ کچھ اور تو اٹھا نہیں لائی. ٹی ہی ہے یہ, کپ میں جھانک کر مطمئن ہو کر جواب دیا. مگر اس کے رنگ کو کیا ہوا؟ اس پر اس کے ہونٹوں پر بیچارگی والی مسکراہٹ تھی. کہیں اسے پی کر یہ زندگی کی آخری ٹی نہ ہو جائے. وہ لگتا ہے یہ میری بیوٹی دیکھ کر جل گئی ہے. تم پیو نا, کتنی بک بک کرتے ہو, چلو فٹافٹ پیو اور مجھے ابھی کے ابھی شاپنگ پر لے چلو. واہ میرے مولا. واسق نے ہونٹوں سے سانس خارج کی اور اللہ کا نام لے کر ہونٹوں سے لگایا. اریبا تجسس پر بھاری جوش و ولولے کے ساتھ اس کی شکل دیکھ رہی تھی, پر واسق نے جیسے ہی چائے کا گھونٹ لیا تو اسے لگا یہ کہنا بہت آسان ہے کہ تمہارے لیے زہر بھی پی جاؤ. شاید زہر اس سے بھی زیادہ مزے کا لگتا ہو, لیکن یہ چائے, اس کی شکل سے زیادہ اس کا مزہ قیامت تھا. اچھی ہے نا؟ اریبا نے اتنی معصومیت سے پوچھا کہ واسق نے بہت ہی مشکل سے منہ میں لیا ہوا گھونٹ حلق کے اندر انڈیلا. پوری حلق میں کڑواہٹ کے ساتھ نہ جانے کون کون سا مزہ گھل گیا تھا, لیکن پھر بھی دل پر پتھر رکھ کر مسکرا کر اتنا کہا, بہت. لیکن اس کی اس بہت نے اریبا کا چہرہ کھلا دیا تھا. دیکھا, شکل اس کی تو بس بری تھی مگر مزہ اچھا تھا. اریبا ہر کام بیسٹ کرتی ہے. وہ خوشی سے تالی بجاتی گردن بھی اکڑا رہی تھی. واسق نے مسکراتے ہوئے بس گردن ہلائی اور چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا. اس سے زیادہ ہمت نہیں تھی. اریب, مجھے واش روم جانا ہے, باقی کی چائے آ کر پیتا ہوں. پاؤں بیڈ سے اتارتے ہوئے واش روم کی طرف تیزی سے بڑھا. لیکن یہ ٹھنڈی ہو جائے گی, پیچھے سے اریبا نے پکارا. کوئی بات نہیں, میں آ کر خود دوسری بنا لوں گا, اور تمہارے لیے بھی. تیزی سے بول کر وہ واش روم میں داخل ہو گیا. واش بیسن تک آ کر پانی کھولتے اس نے جھک کر ڈھیروں کلیاں کرنی شروع کر دی تھی. ڈھیروں بار کلیاں کر کے منہ کے مزے میں کچھ سدھار ہوا تھا تو اس نے شیشے میں اپنی شکل دیکھی, پھر چھت کی طرف. یا اللہ, کبھی میری بیوی کے دماغ میں تو کچھ کھانے پلانے والا خیال مت ڈالنا, ورنہ تیرا بندہ ایسی نایاب چیزیں کھا پی کر ہی شہید ہو جائے گا. کافی بے چارگی سے کہتے ہوئے اس نے خود پر ڈھیروں رحم کھایا اور پھر سے پانی کھول کر چہرے پر پانی کے چھینٹے ڈالنے شروع کر دیے. وہ جان بوجھ کر واش روم میں دیر کر رہا تھا تاکہ باہر جا کر وہ قیامت چائے نہ پینی پڑے. کافی دیر بعد جب وہ واش روم سے نکلا تو چائے نہیں, دوسری قیامت اس کے انتظار میں کھڑی تھی. اریبا اتنی دیر میں تیار ہو کر واش روم کے دروازے کے پاس ہی کھڑی ہو چکی تھی تاکہ وہ آئے اور اسے اپنے چائے کی اجرت وصول سکے. واسق نے سر سے پاؤں تک اسے دیکھا. وائٹ پینٹ پر اسکائی بلو کرتی پہنے, بالوں کو کھولے اور لائٹ میک اپ, یعنی وہ فل تیار تھی. واسق نے گردن ڈھلکائی. کیسی لگ رہی ہوں میں؟ اب تیار ہوئی تو تھی, اپنی تعریف وصول کیے بنا بھی اس کے خلاصے نہیں کرنے والی تھی. اپنی تعریف کروانے کا تو اسے کریز تھا, ہمیشہ کی طرح بہت اچھی. وہ زبردستی مسکرا کر سائڈ ٹیبل تک آ گیا. ادھر سے اپنا موبائل اٹھایا, کار کی چابی لی اور مڑ کر اریبا کی طرف دیکھا. آئیں میڈم, اس نے کہا تو وہ خوشی خوشی اس کے ساتھ ہو لی. اریب, وہ ساتھ چلتے باہر آ گئے تو ایک دم سے واسق نے پکارا. ساتھ چلتی اریبا نے تھم کر اس کی طرف دیکھا. آئندہ سے میرے لیے پلیز کچھ بنانے کی زحمت مت کرنا. جب تمہارا دل کہے تو تم مجھ سے کہنا, میں خود ہی وہ چیز بنا کر تمہارا ٹیگ لگا کر تعریف کر کے کھا پی لوں گا. پہلی بار کا یہ تجربہ اتنا بھیانک تھا کہ واسق نے آج اور ابھی سے اپنی جان کے امان کے لیے بڑے پیار سے اریبا کو منانا چاہا, بلکہ اس طرح اپنی جان اور جیب دونوں ہی سیف کرنی چاہیے. مگر وہ اریبا بھی تھی, اتنی جلدی تو وہ کسی کے بہلاوے میں نہیں آنے والی تھی. اب بھی منہ بن گیا. چند قدم کا فاصلہ سمیٹ کر قریب آئی اور ناز سے واسق کی شرٹ چھوتے ہوئے بولنا شروع ہوئی. کیوں نہیں بناؤں؟ دونوں کہ میرے اندر والی مڈل کلاس بیوی جاگ چکی ہے. میں تمہیں ایسی اچھی اچھی چائے بنا کر پلاؤں گی. ایک دن کوئی فوڈ بھی ٹرائی کروں گی, بس تم مجھے شاپنگ کرواتے رہنا. اپنے لبوں پر قاتلانہ مسکراہٹ سجا کر اس نے واسق کے سینے پر انگلی پھیری. شاپنگ کروا کر مجھے کنگال بنا دینا. وہ بس سوچ کر رہ گیا, بولا نہیں. بولا تو بس یہی, یار مجھے اتنی اچھی شکل و صورت والی چائے پینے کی عادت نہیں ہے, تم اپنی آنکھوں کے جام سے بس پلا دینا, ہم اسی میں مست رہیں گے. اپنے سینے پر پھرتی اریبا کی انگلی کو ہتھیلی میں جکڑ کر اس نے دوسرا ہاتھ اس کی کمر میں ڈال کر اپنی جانب کھینچا اور کتھئی آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑی. اریبا ان آنکھوں کی تپش سے جیسے پگھل سی گئی تھی. آنکھوں کے جام تو تمہارے لیے ہی ہیں, مگر میں نے اتنی مشکل سے تو چائے بنائی تھی. اتنے سارے اسپائسز ڈھونڈنے میں سر چکرا گیا تھا. اب سیکھ لیا تو روز پینا پڑے گا. ایک تو یہ چائے. واسق نے دانت کچکچا لیا. رومانٹک ہونا بھی کام نہیں آ رہا تھا. ایک بات بتاؤ, کتنے کلو کے حساب سے مسالہ ڈالا ہوگا؟ چڑی چتون سے پوچھا. اب کے جی کے حساب سے تو نہیں بتا سکتی, مگر اس نے اتنے ڈالے تھے. اتنے ڈالے تھے. اپنے ایک ہاتھ کے حساب سے وہ بتا رہی تھی. واسق کی ایک آنکھ پھیلی, یعنی مٹھیاں بھر بھر کے. ایک کپ چائے میں اتنے مسالے؟ اوف سر, شکر صرف اتنا ایک گھونٹ لیا تھا, ورنہ مسالہ جات نے تو اس کے پیٹ میں ہی گڑبڑ کر دینا تھا. ہاں تو وہ تو اتنے بڑے پین میں سب ڈال رہا تھا. وہ کیا کہتے ہیں؟ اس نے کچھ دیر سوچا. ہاں دیگچی. وہ اتنی بڑی دیگچی میں چائے بنا رہا تھا. دونوں ہاتھ پھیلا کر وہ بڑے آرام سے بتا رہی تھی. واسق کچھ دیر اسے دیکھتا رہا, پھر ہنسا تو ہنستا چلا گیا. سر پیچھے کی طرف پھینک کر وہ ہنستا چلا جا رہا تھا. اریبا نے منہ بنا کر ایک زوردار ہاتھ اس کے سینے پر مارا. تو میرا مذاق اڑا رہے ہو نا؟ وہ بسور کر جو شکایت کی تو واسق نے اپنی ہنسی دبا لی. نہیں, مجھے تم پر پیار آ رہا. اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے وہ شوق ہوا. تو جتا لو. اریبا نے فراخ دلی سے اپنا چہرہ آگے بڑھا دیا. واسق کی آنکھیں تک مسکرا دی. ایک دن تو مجھے سچ میں. وہ آگے بولتا کہ گیٹ پر ہارن ہوا, اور جیسے ہی گیٹ کھلا کار کا ڈور کھول کر مرتضیٰ باہر نکلا. مرتضیٰ؟ اریبا کے لبوں سے اس کا نام کیا نکلا. واسق نے بے ساختہ گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا. ذہن کو جھٹکا سا لگا اور ماضی اپنی تمام تر تلخیوں سمیت واسق کی آنکھوں میں کرچیاں بھر گیا.
وہ کیسے بھول سکتا تھا؟ اریبہ کا دل کا حاکم کون تھا؟ اس کی دیوانگی سے وہ بے خبر تو نہیں تھا؟ وہ پاگل بنی پھرتی تھی مرتضیٰ کی، اور آج اسی مرتضیٰ کو دیکھ کر اب بھی تو جیسے اس کی ساری کائنات جیسے مرتضیٰ کے ارد گرد گھر چکی تھی۔ وہ کہاں تھی، کون تھا اس کے ساتھ، سب بھلائے بس وہ مرتضیٰ کو دیکھے جا رہی تھی۔ ساتھ کھڑا واسق بھی یاد نہیں رہ گیا تھا۔ واسق نے جبڑے بھیج کر مرتضیٰ کی طرف دیکھا۔ بلو جینس پر وائٹ کاٹن کی شرٹ، آنکھوں پہ لگا چشمہ سر پر ٹکاتے ہوئے وہ ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے اس کی طرف آ رہا تھا۔ یہ سچ تھا کہ وجدان خانزادہ اور شانی کی ساری خوبصورتی ان کے بچوں میں سمٹ آئی تھی۔ ان کی شخصیت میں سحر تھا۔ اب بھی جیسے ساری فضا پر اس نے اپنا سحر پھونک دیا تھا۔ السلام علیکم۔ وہ نزدیک ہوا تو واسق نے ساری تلخی سر سے جھٹک دی تھی۔ مرتضیٰ اسے بھائی کی طرح عزیز تھا۔ وہ ساری دنیا سے شاکی ہو سکتا تھا مگر اپنے یار سے نہیں۔ وعلیکم السلام، خیریت؟ ادھر کیسے؟ خوش دلی سے پوچھتے ہوئے اس نے مرتضیٰ کو گلے سے لگایا۔ موبائل کیوں بند کیا ہے؟ ولف نے بلایا، بہت ارجنٹ تھا ورنہ ادھر آنے کی کوشش بھی نہیں کرتا۔ وہ گلے لگا تو مرتضیٰ نے اس کے کان میں گھس کر سرگوشی کی تھی۔ واسق نے فوراً اس سے الگ ہو کر پینٹ کے جیب میں ہاتھ ڈال کر موبائل نکالا۔ موبائل سوئچ آف تھا۔ اس نے گھوم کر اریبہ کی طرف دیکھا، یہ اسی کی کارستانی رہی ہوگی۔ ادھر اریبہ اب ہوش میں آ گئی تھی۔ واسق کے دیکھنے پر معاشرہ سمجھ کر بے نیاز بن کر مرتضیٰ کی طرف دیکھا۔ ہائے مرتضیٰ، ہاؤ آر یو؟ اس کی بھوری آنکھوں میں چمک بھی تھی اور ایک تیز چبھن بھی۔ مرتضیٰ نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اب اس کے دوست کی بیوی تھی تو ہیلو میں فٹ، تم کیسی ہو؟ زبردستی ہونٹ پھیلا کر اس نے نرمی سے اس کے حال بھی پوچھ لیا تھا۔ واسق جانتا تھا وہ صرف اس کی بیوی کی حیثیت سے اس سے مخاطب ہوا تھا، پر اریبہ کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ وہ ملا بھی تو کس موڑ پر، اسے کھویا بھی تو کیا پا کر؟ اریبہ کا دل اب اس کے اختیار میں نہیں رہا تھا۔ اریب میں مرتضیٰ کے ساتھ جا رہا ہوں شاپنگ، پھر کبھی۔ واسق کی کتھئی آنکھوں میں بھی بہت کچھ جل سلگ کر پگھل رہا تھا مگر نرمی سے اریبہ کے گال تھپک کر وہ مرتضیٰ کی طرف مڑا۔ چلیں؟ مرتضیٰ فوراً سر ہلا کر مڑ گیا تو واسق اس کے ہم قدم ہو گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ چل رہے تھے، ایک جیسے قد، ایک جیسے جسمانی بناوٹ۔ ایک دن اس نے دھوکے میں واسق کو مرتضیٰ کی شبیہ تراش لی تھی، اور پھر قسمت کے ہیر پھیر نے کس طرح اسے واسق کے ساتھ جوڑ لیا۔ محبت کی تلاش نے اسے فنا کر دیا تھا، دل و جسم تباہ کر لیا تھا۔ زندگی نے کہاں کہاں نہ محبت سے جدا کیا، یہ ہر کسی سے چاہتے پانے کی یاس و خواہشات نے اسے کہاں لا کھڑا کیا تھا۔ وہ خود کو بدل دینا چاہتی تھی لیکن آج لگ رہا تھا کچھ بھی نہیں بدلا، سب کچھ پھر سے اسی نقطے پر آ ٹھہرا تھا۔ اریبہ کی آنکھیں بھیگنے لگی تھی۔ سچ کڑوا صحیح مگر سچ ہمیشہ سے یہی ہے کہ نامحرموں سے محبتیں روک ہوتی ہیں، یہ فنا کر دیتی ہیں، رسوائی میں دھکیلتی ہیں، وفا سے بے وفا کر دیتی ہیں، روح کا لباس چھین کر نفس کو پوشش قرار دیتی ہیں، اور ایک دن اس خالق کے آگے ہمیں سزاوار ٹھہرا دیتی ہیں۔ نارنجی شام کے چڑھتے سائے میں ڈوبتے سورج میں درختوں کے سائے لمبے ہو رہے تھے۔ ایسے میں شفق پر گہرا نارنجی رنگ ہر سو پھیل کر ہر شے کو اپنی رنگت میں رنگتا اداس کر گیا تھا۔ پرندے اڑتے اپنے آشیانے کی طرف لوٹتے رات کے پہلو میں تھک کر سو جانے کی تیاری میں تھے۔ جب ان مناظر کو کھلے ٹیرس حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی وہ اداس سی لگ رہی تھی۔ کالی آنکھوں میں ڈوبتے سورج کا عکس صاف تھا، نارنجی رنگ میں وہ سنہری سی اڑ رہی تھی۔ آسمان پر تیراک پرندوں کو دیکھتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی، یہ سب کتنے آزاد ہیں۔ صبح ہوتی تو پروں کو حرکت دے کر آشیانہ چھوڑ جاتے، اور جب شام ڈھلنے لگتی تو اپنے گھروں کی واپسی کے صبر کی آمادگی باندھتے، اور کسی بھی بندش کے بغیر اپنے گھروں میں پہنچ کر ہر روز کی مشقت کو بھول کر اپنے پروں میں سمٹ کر مطمئن سے سو جاتے۔ نہ کل کے رزق و روزی کی فکر، نہ کسی جان و مال کا ڈر، بس اپنے خدا پر کامل یقین۔ ان کے قلب ایمان سے پر تھے، اور ایک ہم انسان ہیں، نہ ماضی میں ہوئے حادثے کو بھلا پاتے ہیں، نہ آج میں مطمئن ہو پاتے ہیں، بس آنے والے کل کے بارے میں سوچتے ہوئے اپنے اندر ہزار شر لیے خدا کی ذات کو بھلائے رہتے ہیں۔ ہمارے دل کبھی مطمئن ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ نہ ہم اپنی قسمت سے راضی رہتے ہیں، نہ ہمیں جو ملتا ہے اس پر قناعت کر لیتے ہیں۔ تبھی تو ہمارے قلب آدھے ادھورے ایمان کی روشنی میں کبھی سکون سے نہیں رہتا ہے۔ ہمیں زیادہ بھی چاہیے، ہمیں سکون بھی چاہیے، ہمیں رشتے بھی چاہیے، ہمیں آزادی بھی۔ اس دنیا کے چکروں میں گھر کر یہ بھی بھلائے کہ چند سال کی زندگی میں بس امتحان دینے کے لیے ہمیں خلق کیا گیا۔ اس نے کہا ہے، میں امتحان لوں گا، کسی طرح سے بھی لوں گا، چاہے سب کچھ دے کر، چاہے سب کچھ تم سے لے کر۔ ہر کسی کو آزمائش دینی ہے، چھوٹی یا بڑی، اب اس انسان کا ظرف کہ وہ کس طرح اس آزمائش کو قبول کرتا ہے۔ انم نے گہری سانس بھری، پھر سر جھٹک کر وہ اپنے اطراف میں پھیلی سبز بیلوں کو دیکھنے لگی۔ یہ جگہ خوبصورت تھی، سبز بیلوں، رنگ برنگے پھولوں سے گھرا یہ کاٹیج سنی کی اپنی ملکیت تھا۔ اس عالیشان زندان سے نکلے ہوئے نہ جانے کتنے شب و روز گزر گئے تھے۔ اس نے تو دنوں کی شماری کرنی چھوڑ دی تھی۔ اس دن کے بعد سے وہ سونیا اور ساشا کے ساتھ اس چھوٹے سے باغیچے والے کاٹیج ٹائپ گھر میں لوگوں سے چھپ کر دن گزار رہی تھی۔ سونیا اور ساشا جو ایک دوسرے کی فرسٹ کزن تھی، ساتھ ہی سیکرٹ ایجنسی میں ساتھ کام بھی کرتی تھی۔ وہ دونوں کس ملک سے تھی، کس شہر سے تھی، یہ سب انم نہیں جانتی تھی، مگر بائی نیچر وہ دونوں بہت ہی ملنسار اور اچھی طبیعت کی تھی۔ ہاں، پہناوے اور رہنے کا، بولنے اور سوچنے کا ڈھنگ اس کی زندگی سے بہت الگ تھا۔ شاید ان کی جاب ہی ایسی تھی کہ وہ دونوں بہت بے باک، نڈر اور حاضر جواب تھیں۔ سنی اس کے ساتھ ہی کام کرتا تھا اور سونیا کا منگیتر بھی تھا، ساشا سے اس کی کم ہی بنتی تھی۔ اس دوران وہ کبھی کبھی ادھر آیا اور سونیا جب اس کے ساتھ مصروف ہو جاتی تو ساشا اسے ان دونوں کے راز بتاتی۔ کبھی انم بس ہنس دیتی مگر کبھی کبھی اس کے گال سرخ ہو جاتے۔ ساشا بہت ہی بولڈ لڑکی تھی، زندگی کو فل انجوائے کرنے والی۔ بچپن سے اسے مار دھاڑ والی ایکشن مووی سے اس قدر لگاؤ تھا کہ جوان ہو کر ایجنسی جوائن کر لی۔
ادھر ہر برے اچھے طرح طرح کے مردوں سے اس کا سابقہ پڑ چکا تھا، اس لیے اس معاملے میں کافی ایکسپیرینس بھی رکھتی تھی۔ آج کل فری تھی تو انم کو پکڑ کر اسے مفت کے مشورے دینے کے ساتھ ساتھ اپنے قصے جو سنانا شروع کرتی تو انم کے کانوں سے سچ مچ کا دھواں نکلنے لگتا، وہ گردن تک سرخ پڑ جاتی تھی۔ ایسے میں ساشا کو اسے ستانے میں اور مزہ آتا، اس کے ہاتھ تو مفت کی تفریح لگی تھی۔ کہاں دیکھی تھی اس دور میں بھی انم جیسے شرمیلی لڑکی جو ذرا سی بات پر شرما جاتی ہو، بے باک باتوں پر سرخ پڑ جاتی ہو۔ کبھی ساتھ سونیا بھی ہوتی تو ایسی سچویشن کو خوب انجوائے کرتی۔ غرض کی انم بھی اس زندان سے نکل کر اب زندگی کی طرف لوٹ رہی تھی، مگر ایک کمی تھی جو اسے اپنے گھیرے میں لے چکی تھی، ایک خالی پن تھا۔ ہائے مس بیوٹی، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اندر آ جاؤ اب۔ یہ ساشا تھی جو ہاتھ میں فروٹ سے بھرا بال لے کر لیونگ روم کے شیشے کے ڈور کے پاس کھڑی اسے بلا رہی تھی۔ انم نے گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا، پھر ریلنگ کا سہارا لے کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے وہ اندر آ کر ایک طرف رکھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ یہ ایوننگ ویو کا تم سے خاص کنیکشن ہے جو ایوری ایوننگ ٹیرس پر جا کر بیٹھ جاتی ہو؟ ساشا اس کے سامنے والے صوفے پر آرام سے بیٹھ گئی، نیلے شارٹس میں آدھے سے زیادہ کھلی ٹانگوں کو اٹھا کر سینٹر ٹیبل پر رکھ لیا۔ انم نے گردن گھما کر دروازے کے اس پار دکھتے مناظر کو دیکھا۔ سورج اب چھپ گیا تھا، بچی کچی نارنجی رنگ کی کرنیں بینگنی رنگ میں تبدیل ہو رہی تھی۔ شام کا منظر مجھے اپنے جیسا لگتا ہے، اداسی میں گھرا، رات کو خیر مقدم کرتا، نئے سپنے آنکھوں میں سجانے کی کوشش کرتا۔ اداسی سے بولتے ہوئے وہ پھیکا سا مسکرائی اور باہر سے نگاہ ہٹا کر وہ پھر پوری طرح سے ساشا کی طرف گھوم گئی۔ تمہاری باتیں فلسفیانہ ہوتی ہیں جو مجھے نہیں سمجھ میں آنے والی، اپنا تو بس ایک ہی فلسفہ ہے، کھاؤ پیو اپنی ڈیوٹی انجام دو اور لڑکے پٹاؤ۔ لاپرواہی سے بولتے ہوئے اس نے آخری جملے شرارت سے ادا کیے تھے۔ انم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ زندگی اگر صرف یہی ہوتی تو پھر خلق و خلقت کا کوئی مفہوم ہی نہیں رہ جاتا۔ اس نے بس مسکرانے پر اکتفا کیا۔ فورگیٹ اٹ، تم یہ فروٹس کھاؤ، سونیا نے اپنے نازک ہاتھوں سے کاٹے ہیں۔ ساشا نے ہاتھ میں تھما فروٹ سے بھرا ہوا بال اس کی طرف بڑھا دیا۔ بال میں دوسرا فورک بھی موجود تھا۔ اس نے مسکرا کر دوسرا فورک اٹھایا اور فروٹس کے پیس پھنسا کر منہ میں ڈالے تھے۔ ساشا اب کھاتے ہوئے بولنا شروع ہو گئی تھی۔ یار بیوٹی، تم مسکرانے اور خطرناک باتوں کے علاوہ کچھ اور کیوں نہیں بولتی؟ ایک پیس کھاتے ہوئے ساشا نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیا بولوں؟ وہ بول کر پھر سے بس ہلکا سا مسکرائی۔ ساشا نے غور سے اس کے ڈمپل دیکھے، وہ مسکراتے ہوئے اور بھی کیوٹ لگتی تھی۔ ساشا کی شرارت والی رگ پھڑکی۔ یہی بول دو کہ تم اپنی نیلی آنکھوں والے کو چھوڑ کر میری بننے کو تیار ہو۔ ایک ہاتھ سے اس کے ڈمپل والے گالوں کو چھو کر وہ مانی خیزی سے مسکرائی۔ اس کے بعد کہ مانی نے انم کے گال فوری سرخ کیے تھے۔ ساشا اس کی سرخی کو دلچسپی سے دیکھتے ہوئے مسلسل اسے چھیڑ رہی تھی۔ ویسے بھی وہ نیلی آنکھوں والا تمہیں چھوڑ کر غائب ہے، اب آئے یا نہ آئے تم میرا ساتھ پکڑ سکتی ہو۔ انم کی لگاتار سرخ ہوتی رنگت اس کی شرارت والی رگ کو اور پھڑکا رہی تھی۔ فروٹس کے ایک ٹکڑے کو کھاتے ہوئے وہ لگاتار انم کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھتی مزے لے رہی تھی۔ سینٹر ٹیبل پر رکھے پاؤں بھی مسلسل ہل رہے تھے۔ ساشا ڈونٹ ٹیز ہر۔ تبھی سونیا ساشا کو آنکھیں دکھاتی اسے ڈپٹتی ان کی طرف ہی آ گئی تھی۔ ساشا نے ہنس کر منہ میں ڈھیروں فروٹس بھرے۔ انم نے شکر کا سانس لیا۔ سونیا کی مداخلت ہی اسے ساشا کے چھیڑ چھاڑ سے بچاتی تھی، ورنہ اسے ناک میں دم کر لینا تھا۔ انم ڈونٹ مائنڈ، یہ صرف بک بک کرتی ہے، ورنہ یہ بالکل ایسی نہیں ہے۔ انم کے قریب بیٹھ کر اس نے ساشا کو صفائی بھی دی تھی۔ وہ اب کیا بولتی، بس مسکرا دی۔ سونیا نے پھر ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دی تھی۔ وہ تینوں باتیں کر ہی رہی تھی جب دروازہ کھلنے کی آواز پر ساشا اور سونیا دونوں کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ ہاتھ فوری صوفے کے کشنز کے نیچے دبی گنز تک گئے۔ وہ دونوں بہت ہی محتاط نظر آنے لگی تھی۔ چوکنی نظروں سے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے ہاتھ کشنز کے پیچھے گنز تک پہنچ گئے تھے۔ جب دروازہ کھلا اور آنے والے کو دیکھ کر ان دونوں کے ہاتھ اپنی اپنی گنز چھو کر واپس آ گئے۔ اندر آنے والا سنی تھا۔ اپنے دونوں ہاتھوں میں کئی شاپر لیے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ آجاؤ، پیچھے والے کو اندر آنے کا اشارہ کر دیا اور جیسے ہی وہ آگے بڑھا چند اور شاپر لے کر نصر اندر داخل ہوا۔ سنی کے ساتھ نصر کو دیکھ کر ساشا اور سونیا بھی حیران بھی ہوئیں اور خوش بھی۔ وہیں انم کی آنکھوں کی بجھتی جوت پھر سے جگمگ کرتی لو سے جگمگا گئی، گلابی چہرہ جیسے کھل گیا۔ ایسا لگا کتنی مدتوں بعد وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ ہائے گرلز، ادھر سنی ہاتھ ہلاتا ان کی طرف ہی چلا آیا۔ شاپر ہاتھ سے صوفے کی طرف پھینک کر اپنا ہاتھ بڑھایا تو سونیا اٹھ کر اس کے گلے لگ گئی۔ صرف گلے ہی نہیں لگی بلکہ ان دونوں کا ویلکم کرنے کا انداز ان کی اپنی بے باک زندگی اور طبیعت جیسا ہی تھا۔ ایک دوسرے کے ہونٹوں سے خوشی جتاتے وہ سب کی موجودگی سے بے پرواہ تھے۔ اس طرح کی سچویشن میں تو ساشا کو تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا۔ اس کا بوائے فرینڈ ہوتا وہ بھی ایسے ہی مظاہرہ کرتی، اس لیے آرام سے فروٹس کھا رہی تھی۔ مگر انم نے فوراً رخ موڑ لیا۔ نصر نے بس گردن جھٹکی۔ یہ سب اب اس کے لیے عام بات تھی۔ گردن جھٹکی تو صوفے کی طرف بھی نگاہ گئی۔ اس کا دیکھنا تھا کہ ساشا نے مسکراہٹ میں لب پھیلائی، پر نصر نے جوابی مسکراہٹ دینا ضروری نہیں سمجھا۔ اب بندے کو اتنا بھی سالڈ نہیں ہونا چاہیے، ساشا نے دل میں سوچا۔ وہ بھلے انم کا شوہر تھا مگر ذرا سا دل پھینک ہوتا تو چند دن وہ بھی خوبصورت ساتھی کے ہم سفری کو انجوائے کر لیتی۔ چلو نہ صحیح تو نہ صحیح۔ کاندھے جھٹک کر وہ پھر سے کھانے میں مست ہو گئی۔ ادھر نصر اب انم کو دیکھ رہا تھا۔ وہ پلکیں جھپکائے قدرے نروس سے نظر آ رہی تھی، ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں پھنسائے غیر آرام دہ سی۔ کیسی ہو انم؟ اس نے سادگی سے پوچھا تو انم نے فوراً پلکیں اٹھائی۔ نصر دونوں ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے تکلف سے کھڑا تھا، پر اس کے لیے چہرے پر نرمی ہی نرمی تھی۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، اور تم بھی چاہو تو دونوں ایک دوسرے کو ویلکم کر سکتے ہو، آئی ڈونٹ مائنڈ۔ ابھی انم کوئی جواب دیتی کہ ساشا نے کھاتے ہوئے سر اٹھا کر دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کھانے کا انداز بھلے سرسری تھا مگر آنکھوں میں صاف شرارت تھی۔ اس کا اشارہ سنی اور سونیا نے جیسے ویلکم کی طرف تھا۔
جہاں انم گڑبڑائی تھی وہیں نثر نے اس آفت بلا کو گھورا۔ سنی اور سونیا نے بھی ایک دوسرے سے الگ ہو کر ان دونوں کی طرف دیکھا۔ ہماری نثر کا تو ویلکم کرنے کا انداز سب سے جدا ہے، اس دن پارٹی میں نہیں دیکھا تھا، میں نے تو اسی دن ان کے فین ہو گیا تھا۔ سنی سونیا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر کھڑا نثر کو چھیڑنے لگا تھا۔ ساشا زور سے ہنس دیا۔ انم بری طرح سے جھینپ گئی مگر نثر نے کوئی تاثر نہیں دیا۔ انم تیاری کر لو، ہم آج رات ہی یہاں سے نکل رہے ہیں۔ انم کی طرف دیکھتے ہوئے وہ بہت سنجیدہ تھا۔ اس کی سنجیدگی پر سنی نے ہونٹ گول کر کے سونیا کی طرف دیکھا تو اس نے آنکھوں کے اشارے سے کوئی بھی چھیڑخانی سے منع کیا تھا۔ ساشا نے نیلی آنکھوں والے کو دیکھ کر آنکھیں نچائیں۔ بندہ جس قدر خوبصورت تھا اتنا ہی سڑا مزاج رکھنے والا۔ ادھر انم کی حالت عجیب ہوئی تھی۔ وہ ادھر سے جا رہی ہے تو کہاں جا رہی ہے؟ کہ اپنوں کے پاس یا پھر کوئی اور جگہ؟ دل کی حالت عجیب سی ہونے لگی تھی۔ چند پل کے لیے جو چہرہ کھل گیا تھا وہ پھر مرجھانے سا لگا تھا۔ اس کی کیفیت کو سمجھتے ہوئے نثر نے اس کے چہرے سے نگاہ ہٹا لی۔ اوکے تو پھر نکلنے کی تیاری کرتے ہیں، سونیا میری مدد کرے گی، لیٹس گو بیبی، سنی کہتے ہوئے سونیا کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے بیڈ روم کی طرف لے کر چلا گیا تو صوفے پر بیٹھی ساشا نے شرارت سے نثر کی طرف دیکھا۔ تمہیں تیاری نہیں کرنی ہے، دوسرا روم خالی ہے۔ ساشا نے ایک طرف بنے روم کی طرف اشارہ دیا۔ نثر کی تیوری پر بل پڑی۔ مجھے تمہارے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں پسند ہے تو تم جاؤ۔ لٹ مار سا جواب دے کر اس نے سر جھٹکا۔ اگر تم تیار ہو ساتھ چلنے کو تو کو لمبا کھینچ کر اپنی آنکھیں نچاتے ہوئے اس نے انم کی طرف دیکھ کر آنکھیں دبائیں۔ لیکن ایسی دل پھینکی پر انم کو پہلی بار ساشا بری لگی تھی۔ سب کے ساتھ وہ اس کے بھی شوہر پر لائن مارنے لگی۔ نو تھینکس، رکھائی سے جواب دے کر اس نے انم کو دیکھا جو ساشا کو گھور رہی تھی۔ سوچ لو تمہاری کیوٹی سے کم نہیں ہو۔ ساشا انم کے چہرے کو دیکھتی اپنے موڈ میں آ چکی تھی۔ اس کی جلی بھنی شکل دیکھ کر اسے ہنسی بھی آ رہی تھی۔ نثر ہم پیکنگ کر لیتے ہیں۔ اس سے پہلے ساشا سچ مچ زبردستی اس کے شوہر کے گلے پڑ جائے انم تیزی سے کھسک کر نثر کا بازو دبوچ کر کھڑی ہو گئی۔ اوکے، جیسا آپ کا حکم۔ اس نے بھی ساشا کو دکھانے کے لیے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور دونوں دوسرے خالی روم کی طرف بڑھ کے اپنے پیچھے انہوں نے ساشا کا زوردار کہکہا ضرور سنا تھا۔ وہ دونوں بیڈ روم میں آ گئے تو نثر نے انم کی کمر میں سے ہاتھ نکالا اور مڑ کر تیزی سے ڈور لاک کر دیا۔ انم اب فاصلے پر کھڑی ہو گئی تھی۔ نثر کو ڈور لاک کرتے دیکھ کر وہ نروس سی ہو گئی۔ نثر لاک لگا کر اس کی طرف مڑا۔ تو آؤ کر لیں، اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو جو اس نے کہا کیا؟ انم بری طرح سے گھبرا گئی، دل زور سے دھڑکا، ہاتھ پاؤں بھیگے۔ پیکنگ اور کیا؟ نثر اس کی گھبراہٹ پر حیران سا ہوا تھا۔ اوہ! انم کا رکا ہوا سانس بحال ہوا، دل نارمل رفتار میں آ گیا۔ ادھر نثر نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا۔ آئی تھنک تم ان دونوں کے ساتھ رہ کر بگڑ سی گئی ہو۔ انم نے ذرا خفگی سے اسے دیکھا۔ وہ کیسے؟ الٹا سیدھے سوچنے لگی۔ وہ اس کے سر پر چپت لگا کر ادھر بیڈ کی طرف چلا گیا، پھر خود کو بستر پر گرا کر اس نے آنکھیں بند کر لی۔ اتنے دن کہاں تھے؟ انم اسے دیکھتے ہوئے وہیں بیڈ کے ایک کونے پر ٹک گئی تھی۔ کالی آنکھیں اس کا جائزہ لے رہی تھیں۔ کتنا اپنا اپنا سا لگ رہا تھا وہ اسے۔ وہ لوگ اتنی آسانی سے تو میرا پیچھا نہیں چھوڑنے والے تھے، اور میں نہیں چاہتا تھا ادھر آ کر میں تمہیں کسی خطرے میں ڈال دوں، اس لیے اتنے دن غائب پڑا رہا۔ باس کا بھی یہ آرڈر تھا کہ ہم دونوں الگ الگ رہیں۔ انشاءاللہ تمہیں تمہارے گھر چھوڑ کر میں باس کے ہمراہ ہو جاؤں گا۔ ان پر جان بھی قربان ہو گئی نا، تو سمجھ لوں گا اپنے سارے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا ہے۔ نثر نے سنجیدگی سے بولتے ہوئے گردن گھما کر فاصلے پر بیٹھی انم کو دیکھا، مسکرایا اور پھر سے گردن سیدھی کر کے آنکھیں موند لیں۔ انم نے اس کے چہرے پر ایک الگ ہی چمک دیکھی تھی۔ اپنے باس سے کتنی عقیدت اور لگاؤ تھا اسے، لیکن اس سے کیا اس کے دل میں اس رشتے کو بھی لے کر کوئی احساس نہیں تھا؟ وہ انم کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں رکھتا تھا؟ نثر، انم نے ہولے سے اسے پکارا۔ نثر نے آنکھیں کھول کر گردن گھمائی، نیلی آنکھیں کالی آنکھوں میں ٹھہری مگر زبان ساکت ہو گئی۔ باوجود خواہش کے وہ کچھ بھی پوچھ نہیں پائی تھی۔ کیا بات ہے؟ وہ سادگی سے اس سے پوچھ رہا تھا، لیکن انم کے گلے میں کڑواہٹ سے کھلنے لگی تھی۔ کچھ کہنے کی صورت میں بس آنسو ہی نکلنے تھے۔ صرف نفی میں سر ہلا کر وہ اٹھنے لگی تھی کہ نثر تیزی سے اٹھ کر بیٹھا تھا اور اس نے جاتی انم کی کلائی اپنی گرفت میں جکڑ لی تھی۔ انم نے مڑ کر اسے دیکھا۔ میرے بارے میں سوچنا چھوڑ دو انم، اپنے دل سے چند پل کی محبت کو نکال پھینک دو۔ چند مہینوں پہلے ہم دونوں کے درمیان میں جو کچھ بھی تھا وہ وقت اور حالات کی ضرورت تھی۔ نہ تم اپنی سچائی سے بے خبر ہو، نہ میں اپنی حقیقت سے لا علم۔ اس کی کلائی مضبوطی سے جکڑے وہ زخمی سا مسکرایا مگر انم اس لمحے میں پتھر ہو گئی تھی۔ میں اپنی نفسیات سے بھاگ نہیں سکتا ہوں، میرے ساتھ تمہارا کوئی فیوچر نہیں ہے۔ اپنے نصیب کے عذاب تمہارے نصیب نہیں بنا سکتا۔ نیلی آنکھوں میں درد بھرا تھا مگر لبوں پر مسکراہٹ۔ انم کو محسوس بھی نہیں ہوا کب گلے سے کڑواہٹ پگھل کر آنکھوں تک آئی اور کب پلکوں کی باڑ توڑ کر نمکین پانی گالوں سے بہنے لگے۔ وہ تو بس یکٹک اس کے چہرے کو دیکھے جا رہی تھی۔ تم اپنے گھر چلی جاؤ گی، وہاں تمہاری پرانی زندگی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ ایک بار تم اس زندگی میں لوٹ گئی تو دیکھنا تمہیں میرا نام بھی شاید یاد نہ رہے۔ تکلیف سے مسکراتے ہوئے اس نے انم کی کلائی چھوڑ دی۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، اس کی ساری باتوں کا جواب دینا چاہتی تھی، پر آواز جیسے سینے میں گھٹ کر رہ گئی تھی۔ آنسوؤں نے سارا منظر دھندلا دیا تھا۔ نثر اس کے آنسوؤں سے نظریں چرا کر بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہی نہیں ہیں۔ زمان و مکان نے ہمیں ملایا تھا اور زمان و مکان ہی ہم دونوں کو جدا کر دیں گے۔ زندگی تمہارا انتظار کر رہی ہے انم منیب، اپنی زندگی میں لوٹ جاؤ۔ وہ ذرا سا اس کی طرف مڑا، ایک ہاتھ اٹھا کر اس کا گال تھپکا اور بہت تیزی سے وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ انم وہیں کھڑی جس سے خالی ہاتھ ہی نہیں ہوئی تھی بلکہ خالی دل بھی ہو چکی تھی۔ چند گھنٹوں بعد جب سیاہ رات میں ستاروں کی افشاں مدھم سی تھی، ایک کار تارکول کی کالی سڑک پر اپنی منزل کی طرف گامزن تھی اور اندر بیٹھے 5 افراد میں بس ان تینوں کو ہی بولنے کی آواز سنائی دی جاتی تھی۔ 2 فرد ایسے تھے
جو اپنی اپنی سوچوں میں کھوئے تھے، جن کے دل اور ہاتھ دونوں ہی خالی تھے۔ کار چلتی رہی یہاں تک کہ وہ اپنی منزل تک پہنچ گئی۔ جانے پہچانے شہر کی حدود میں کار داخل ہوئی تو سرمئی ملے گہرے نیلے رنگ نے سارے ماحول کو اپنی گرفت میں جکڑ لیا تھا۔ اونچے نیچے راستے سے گزرتے ہوئے کار ایک سنسان راستے پر رک گئی۔ سامنے ایک اور کار کھڑی تھی۔ کار کی ہیڈ لائٹ بجھی ہوئی تھی۔ مدھم اسٹریٹ لائٹس میں کار سے ٹیک لگا کر کھڑے شخص کو دیکھتے ہوئے سنی فوراً فرنٹ ڈور کھول کر اترا تھا۔ نصر نے بھی اترنے میں رجولت دکھائی تھی۔ سونیا اور ساشا بھی بیک سیٹ کا ڈور کھول کر اتر گئی تھی، مگر ایک بس اندر بیٹھی انم تھی، جس کی آنکھیں ونڈ اسکرین کی طرف دیکھتے ہوئے پتھرائی ہوئی سی تھیں۔ یار سونی، یہ بندہ کون ہے؟ ہائے، میں نے ایسا بندہ آج تک نہیں دیکھا، اسے اپنا بنائے بغیر۔ ساشا کی بات بیچ میں ادھوری رہ گئی تھی۔ سونیا نے اس کی کمر میں چٹکی کاٹی تھی۔ اپنی زبان اور نگاہوں دونوں کو ہوش کی دنیا میں لیا۔ یہ باس ہے، تمہیں دوسری دنیا میں پہنچا دیں گے اگر تمہارے ارادے کی بھنک بھی نہیں لگی۔ سونیا کی بات نے ساشا کو صدمہ اور شوق دونوں ہی دیا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے نصر سے گلے ملتے غازی بنام ولف کو دیکھ رہی تھی۔ آج تک صرف سنا تھا کہ وہ صرف نظروں سے شکار کر لیتا ہے، آج دیکھ بھی لیا۔ اس کی شخصیت جتنی شاندار اور پروقار تھی، اتنی ہی مقابل کو خوفزدہ کر دینے والی۔ آج تک کسی لڑکی کی ہمت بھی نہیں ہو سکی تھی کہ وہ اس کے گروپ میں شامل ہو جائے، اس قدر وہ پتھر صفت اور خونخوار مشہور تھا۔ دل کو بہکا دیا تھا ان کی شخصیت نے، ورنہ مجھے اپنی جان بہت پیاری ہے۔ ساشا نے جھرجھری لے کر نگاہوں کی بے خودی پر پہرے بٹھا کر سونیا کے کان میں جھک کر سرگوشی کی۔ ابھی سونیا کچھ کہتی کہ اپنے پیچھے کار کا ڈور کھلنے کی آواز پر وہ دونوں تیزی سے مڑی۔ انم آہستہ سے کار سے اتری اور کانپتے ہاتھوں سے ڈور بند کرتے ہوئے وہ کار پر ہتھیلی رکھ کر سہارا لینے کی کوشش کرتی آگے بڑھی تھی۔ ساشا اور سونیا نے آگے بڑھ کر اسے تھامنا چاہا، مگر اسے کہاں کچھ اور دکھائی دے رہا تھا۔ ان کے بڑے ہاتھ بھی نہیں، دھندلی آنکھیں بس ایک ہی شخص کو دیکھ رہی تھیں۔ قدم لڑکھڑا رہے تھے، سانسیں تھم رہی تھیں، پر وہ بڑھنے کی کوشش میں تھی۔ سونیا اور ساشا کو اس کی حالت تعجب میں ڈال چکی تھی۔ وہاں موجود ہر شخص اب انم کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ نصر نے کچھ اٹھتی نگاہ انم پر ڈالی اور ایک زخمی مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ وہ چاہتا تھا وہ یزدان خانزادہ سے ملے گی اور ہر احساسات پر یزدان خانزادہ کی شخصیت کا جادو حاوی ہو جائے گا۔ انم لڑکھڑاتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی، قدم وزنی ہو رہے تھے، کار کا سہارا لینے کی کوشش کرتے ہاتھ بے جان اور آنکھیں، اسے تو یوں لگ رہا تھا جیسے ساری کائنات تھم گئی ہو، اس کی آنکھوں میں بس وہی ٹھہر گیا ہو۔ غم و درد نے آنکھ دھندلا دیا تھا، مگر مٹایا نہیں تھا۔ ایسا لگ رہا تھا مدتوں بعد اس چہرے کو دیکھا ہے۔ دل کا درد پھوٹا اور آنکھوں سے تواتر کب آنسو بہنے لگے، انم کو کچھ خبر نہیں تھی۔ وہ بس یزدان کو دیکھے جا رہی تھی۔ ادھر یزدان نے گہری سانس بھری، وہ صحیح سلامت اس سے چند ہاتھ کے فاصلے پر دور تھی۔ آج اس نے اپنا فرض پورا کیا۔ وہ ہولے سے مسکرایا۔ مصطفیٰ؟ انم کے ہونٹوں سے ہولے سے نکلا تھا۔ آنکھوں نے سارے منظر دھندلا دیے تھے، بس ایک تصویر صاف تھی، بس ایک چہرہ نگاہوں کے سامنے تھا۔ بیچ کے عذاب بھرے مہینے، ساری تکلیفیں، درد، یہاں تک کہ نصر بھی بھول گیا۔ بس ایک شخص یاد رہ گیا جو ہولے ہولے مگر اپنی شاہانہ چال کے ساتھ ایک ایک قدم اٹھاتا اس کے نزدیک آ رہا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔